الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ اودھا کشفت تجا بجمالہ قرآن با خلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ۔ یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت الصلاۃ والسلام۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں سنی ہوں، الحمدللہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے۔ اور جتنی سانسوں نے آقا تیرا نام لیا، جتنی سانسوں نے آقا تیرا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی۔ مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور ازل سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر سال بھی۔ جناب حاجی محمد شاہد رفیق صاحب اور ان کے برادران اور ہمارے برادر اصغر جناب حافظ محمد اویس صاحب اور ان کے برادران نے ہر سال کی طرح اس سال بھی سرکار کے میلاد کی محفل کو سجایا۔ دعا گو مالک کائنات آج کی محفل پاک کے طفیل بھائی اویس صاحب کے دادا جان جناب قبلہ الحاج بابا جی صوفی محمد رفیق نقشبندی صاحب خادم آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات قبلہ کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک اعلیٰ علیم میں جگہ عطا فرمائے، ان کے مزار انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے تمام احباب کو خوش آمدید، ویلکم، ست بسم اللہ جی آیانو۔ ہماری خوش قسمتی آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف سے پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا جناب قبلہ پیر عتیق الرحمن صاحب آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور آج کی محفل پاک میں خصوصی صدارت ولی ابن ولی پیکر اخلاص و محبت حضور قبلہ عالم جناب قبلہ پیر جلیل الرحمن صاحب نقشبندی مجددی زیب سجادہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، آپ بھی آج کے محفل پاک میں جلوہ فرما ہوں گے۔ احباب جو میری آواز سن رہے ہیں، گلی کے باہر یا کونے پہ کھڑے ہیں یا گھروں کے اندر، ان سے مؤدبانہ التماس گزار ہوں کہ محفل میں تشریف لے آئیں۔ ابھی چند ہی لمحات کے بعد آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز قرآن پاک کی مقدس آیات سے ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے سٹیج کی زینت فخر اہل سنت، شہزاد اہل سنت، فخر السادات آل نبی اولاد علی جناب قبلہ پیر سید علی عباس شاہ صاحب قاسمی قبلہ تشریف فرما ہوئے میں قبلہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے۔ متمسوں قاری القرآن، زینت القرآ، فخر القرآ، نجم القرآ، استاذ القرآ جناب حافظ و قاری غلام عباس سیالوی صاحب
दामत बरकातुहुल आलिया। मैं बंदा नवाज आपसे मुल्तमिस हूँ कि किबला तशरीफ़ लाएँ और आज की महफ़िल पाक का आगाज़ तलावत कलाम पाक से फरमा के हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएँ। तुसी मोहब्बत का इस्तकबाल करो। नारे तकबीर। इंजनी मेरा वीर हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। महफिले मिलादे मुस्तफ़ा, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मेहमान गिरामी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा وكان الله بكل
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حافظ قاری زینت القدا، فخر القدا، استاذ القدا جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام عباس سیالوی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلب و شان کو منور و معطر فرما رہے تھے۔ دوران تلاوت وطن عزیز کا خوبصورت نام میری مراد جناب عظیم ثنا خان محترم محمد اشفاق رضا قادری صاحب تشریف لائے۔ میں جناب من اپنی طرف سے اور اویس بھائی برادران کی طرف سے، حاجی صاحب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے مسلک اہل سنت کی بہار، سرمایہ اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ پروفیسر رضا المصطفیٰ صاحب قبلہ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے سرکار کی بزم میں تشریف لائے، تمام بھی احباب کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ محبت نال فرماؤ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ استاد قاری قرآن نے بڑا خوبصورت قرآن پاک پیش کیتا، جنوں تے قرآن سن کے سکون ملیا، ذرا فرما دے سبحان اللہ۔ اللہ پاک تانوں سارے نوں مدینے لے جائے، ذرا گج وج کے فرماؤ سبحان اللہ۔ حمد باری تعالیٰ دے چند اشعار پیش کر کے پہلے حسین ثنا خان دے مائک حوالے کر رہے ہیں۔ پنجابی دا شاعر رب کریم دی حمد لکھدا ہے کہ میرے مولا تیری حمد کی کوئی کر سکدا ہے، تیری حمد کی کوئی کر سکدا ہے، تو تے مٹی چ نور سما دینا ہے، تیری حمد کی کوئی کر سکدا ہے، تو تے مٹی چ نور سما دینا ہے، دن سورج دے نال کرے روشن، رات تاریاں دے نال سجا دینا ہے۔ چپ کر کے نہیں بہنا، محبت نال فرمانا ہے سبحان اللہ۔ مولا تیری حمد کی کوئی کر سکدا ہے، تو تے مٹی چ نور سما دینا ہے، دن سورج دے نال کرے روشن، رات تاریاں دے نال سجا دینا ہے۔ او دیویں شہنشاہیاں پھڑ کے منگدیاں نو، دیویں شہنشاہیاں پھڑ کے منگدیاں نو جد نظر کرم دی پا دینا ہے، جے تو چاہویں اپنے نبی تائیں پھڑ مصر بازار وکا دینا ہے، جے تو چاہویں اپنے نبی تائیں پھڑ مصر بازار وکا دینا ہے، جے تو چاہویں اپنے نبی تائیں پھڑ مصر بازار وکا دینا ہے۔ او ہیرے لال یقوت تے ایک پاسے اٹھی مل عہدہ پوا دینا ہے، ہیرے لال یقوت ایک پاسے اٹھی مل عہدہ تو پوا دینا ہے۔ کتے موسیٰ نو جلوہ دکھونا ہی نہیں، کتے موسیٰ نو جلوہ دکھونا ہی نہیں، کتے دور نو آپ جلا دینا ہے۔ اور مولا تیری حمد کی کوئی کر سکدا ہے، تو تے مٹی چ نور سما دینا ہے، مولا تیری حمد کی کوئی کر سکدا ہے، تو تے مٹی چ نور سما دینا ہے، دن سورج دے نال کرے روشن، رات تاریاں دے نال سجا دینا ہے۔ تے جے تو چاہویں آپ ملنا اپنے محبوب تائیں، جے تو چاہویں محبوب نو آپ ملنا جبریل نو پھٹ بجا دینا ہے، جے تو چاہویں محبوب نو آپ ملنا پھر جبریل نو پھٹ بجا دینا ہے۔ اور جے تیرے گھر نو جے کوئی ٹھونا ہوئے ابا بیلاں تو ہاتھی مروا دینا ہے، جے کوئی کعبے نو تیرے گھر نو جے کوئی ٹھونا ہوئے ابا بیلاں تو ہاتھی مروا دینا ہے۔ اور مولا تیری حمد کی کوئی کر سکدا ہے، تو تے مٹی چ نور سما دینا ہے۔ آئیے سلسلہ ثنا خوانی شروع کرتے ہیں۔ اسی شعر کے سائے میں پہلے حسین ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیے تسکین دل و زار کی باتیں کریں، آئیے تسکین دل
و زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں چمن میں گل کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں کہ میرے مولا تیری بارگاہ اندر ایک التجا کرنی ہے، ایک گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے، میری روح میریاں سامان و طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے، کیونکہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے میرے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، اور ان کا دامن وفا سے خالی ہے جو تیری جستجو نہیں کرتے۔ میں ملتمس ہوں آج کی بزم کے پہلے حسین ثناخواں عزت مآب جناب محترم محمد شاہد یاسین اتاری صاحب آپ تشریف لائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں گلدستہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تسی جس طرح پہلا محبت نے استقبال کیتا ہے، محبت نہ نعرہ تکبیر، اللہ سب سے بڑے، ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بڑی محبت سے پیارے کا سسوں کی ذات مبارکہ پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آواز بلند مل کر پڑھیے، درود پاک ہے جو سب سے بڑی نعت ہے، آواز بلند۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے عجیب فیض ہے، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، آقا درود تجھ پہ پڑھوں اور میں خود سنور جاؤں۔ پڑھیے پھر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رب شان والا بھئی اس کے سب کو یقین ہے نا الحمدللہ کہ رب شان والا رب شان والا
والا رب شانہ والا جن نے سانوں رب دسیا وہ سونا کملی والا بھئی جن نے سانوں جن نے سانوں رب دسیا وہ تے سونا کملی والا پھر او دے رتبے نہ کوئی تولے نہ تولے او دے رتبے نہ کوئی تولے او دے رتبے نہ کوئی تولے نہ کوئی تولے بھئی او دے رتبے نہ کوئی تولے کیڑا او دی ریس کرے او جدے منہ وچوں رب بولے کیڑا او دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں مل کر بولو وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں ماہ فروزاں کا مطلب 14ویں کا چاند کہیے سبحان اللہ اور نیر تاباں کا مطلب آب و تاب سے چمکتا ہوا سورج تو سرکار کی شاعر نے تشبیہ کی ہے کہ وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں حبیب خدا وہ میرے مصطفیٰ ہیں حبیب خدا ہیں میرے مصطفیٰ ہیں وہ بارہ ربیع الاول کو آئے جو بارہ ربیع جو اول بنے ہیں وہ میرے مصطفیٰ ہیں جو اول بنے ہیں میرے مصطفیٰ ہیں جو اول بنے ہیں وہی میرے مصطفیٰ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں توجہ طلب شعر ہیں چند شعر پیش کروں گا توجہ سے سننے والے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا حالانکہ آپ وسلم کے
بظاہری تشریف لانے سے یہ پہلے کا واقعہ ہے، تو شاعر اس کی تشبیہ لیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو کیا تو نے دیکھا وہ جانا وہ آنا کہ غیرت میں گئے اب تلک یہ زمانہ، ارے کیا تو نے دیکھا وہ جانا پھر آنا کہ غیرت میں ہے گم ابھی تک زمانہ، کیوں گم ہے؟ وہ رب کا بلانا اور سبھی کو بتانا، کہیے سبحان اللہ، وہ رب کا بلانا اور سبھی کو دکھانا، یہ جو آ رہے ہیں اور سبھی کو دکھانا، یہ جو آ رہے یہ میرے مصطفیٰ ہیں، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں، تو کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر، کیا ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر، ارے کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر، ادھر سے دعائیں تو ادھر سے ہے پتھر، وہ طائف کی وادی تو یہ داور کے دلبر، وہ طائف کی وادی یہ داور کے دلبر، جو تنہا کھڑے ہیں وہ میرے مصطفیٰ ہیں، جو تنہا کھڑے وہی میرے مصطفیٰ ہیں، جو تنہا کھڑے ہیں میرے مصطفیٰ ہیں، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں۔ اور تو جو طلب شیر ہے وہ قصہ حلیمہ وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو، جوانی سے پہلے ارے تم بچپن کا پوچھو، وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو، جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو، بچپن کا کیا قصہ؟
ارے ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، چھوٹی سی عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھولے میں تشریف فرما ہے، ابھی تو مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی، کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے، کمر سے تو پوچھو ارے کدھر جا رہا ہے، وہ مانگے فروزاں وہ نیر تاباں۔ اصغر بھائی کا اشارہ ہو گیا ہے، آخری شعر، آخری شعر بہت توجہ طلب، سارا کلام ہی بہت اچھا ہے، آخری شعر اور توجہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے اوپر وہاں تک لے کے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو شاعر نے نقشہ کشی کی ہے اپنی حد تک، اپنے تخیل کے مطابق۔ کیا کہتے ہیں؟ سارے جو قدسی ہیں، فرشتے ہیں اللہ پاک کے، وہ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے، تو کیا کہتے ہیں؟ جاتے ہیں دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتے ہیں یہ راہیں وہ جیسے، کہیے سبحان اللہ۔ ارے جاتے ہیں دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتے ہیں یہ راہیں وہ جیسے، ارے وہ یوں جا رہے ہیں جیسے کہ کوئی ارے گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، وہ یوں جا رہے ہیں جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں حبیب خدا ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں، جو 12 ربیع الاول کو آئے، جو اول بنے ہیں بس وہی میرے مصطفیٰ ہیں، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جناب محترم محمد شاہد یاسین اتاری صاحب سرکار کی بارگاہ میں خوبصورت نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ چونکہ قبلہ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں تو مجھے مائک انہی کے حوالے کرنا ہے۔ الحمدللہ آج کی بزم میں میرے پاس 2 حسین شناخواں تشریف فرما ہیں، باری باری مائک ان کے حوالے کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ کا خصوصی بیان ہوگا۔ میں ملتمس ہوں فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ پیر سید علی بادشاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ قبلہ تشریف لائیں گے، اپنے نانا حضور کی بارگاہ میں گلدستہ نعت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تسی محبت نے استقبال کرو، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھاؤ میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह करीम का बेहद एहसान है, बेहद शुक्र है कि उस मालिक करीम के करम से आज हम सरकार की महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में शरीक हैं। दुआ करें अल्लाह करीम से मालिक करीम हम सबको ऐसी हज़ारों महाफिल में शिरकत की सआदत अता फरमाए, क़यामत की सुबह तक सरकार का मिलाद मनाना हम सब के नसीब में फरमाए। इस अकीदे से दरूद पढ़ना है, हम पढ़ते हैं, लजपाला का हमारा दरूद पढ़ सुनते हैं मोहब्बत से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई गिट का खजूर दिया, कोई गिट का खजूर दिया, कोई गिट का खजूर दिया, कोई गिट का खजूर दिया। अर्श ने चुमिया ने यारो तलियां हुजूर दिया। अर्श ने चुमिया ने यारो तलियां हुजूर दिया। कोई जोड़ा रुमालादा, कोई जोड़ा रुमालादा, ओ कोई जोड़ा रुमालादा। जोड़ी वखा मैनू ज़हरा दे लालादा, जोड़ी वखा मैनू ज़हरा दे लालादा। अदब तो ये है कि जहाँ उनका नाम आ जाए वहीं ज़बां पे दरूदो सलाम आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। गुलाम हैं, गुलाम हैं। वालेकुम अस्सलाम। गुलामी रसूल में जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा, नारे रिसालत। हम किबला पीर साहब को महफिल के पंडाल में आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है किबला की उम्र में, इज्जत में, आबरू में अल्लाह तरक्कियां अता फरमाए। महफिल का ज़ौक़ जो है वो उसी तरह बहाल रखें। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दो कलाम है, चंद चंद अशार पढ़कर मैं अपनी हाज़िरी मुकम्मल करूँगा। आइए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ व मोहब्बत हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी आपका कलाम और पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब गोलड़वी आपकी तज़मीन। नहीं होता तेरा हो नज़ारा तेरा कै उठे
تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا وہاں کیا جو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے سونے آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے میرے آقا ان کی اوقات ہی کیا ہے بھی ان کے غلام تھے میں بھی ان کے در کا غلام ہوں میرے جد بھی ان کے غلام تھے میں بھی ان کے در کا غلام ہوں کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی کے بیتائے پاؤں سال اب بوڑھا میں خدا را اب بوڑھا میں خدا را میں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا وہ گنہار نکما بے سمجھ سامیں بختہ عقل نسی جندرا لا چھڑیا میں مسکین سا کسے قبولیا نہیں دسا مینو کی ہر ایک یار چھڑیا بوا سیدہ دا مالی کے بے گیا میں جدوں ساریاں مینو ددکار چھڑیا سجن صدقے حضور دی آل تو میں ایکو نظر ماری پھڑ کے تار چھڑیا باہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا اور میری حاضری کے دو اشعار آخری ہیں آمد مصطفیٰ کے حوالے سے یہ سب کو آتے ہوں گے مل کے پڑھئے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنائیے سرکار کی یاد میں اب عظمت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا
رسول اللہ یا حبیب اللہ، اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، بھنجا کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، باہا کی آمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آخری شعر ہے، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ نعرہ رسالت، رسالت۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ پیر سید علی بادشاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے۔ دوران نعت پیر طریقت رہبر شریعت وجود و سخا حضور قبلہ پیر سعد الرحمن نقشبندی صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف قبلہ تشریف لائے۔ میں قبلہ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بڑی ہی خوش قسمتی ہے کہ آج الحمدللہ حاجی محمد شاہد رفیق صاحب نے اپنے علاقے کے تمام علماء کرام کو دعوت دی۔ میں جدھر بھی دے رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد آصف فیضی صاحب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید۔ حضرت علامہ مولانا جناب قبلہ عابد کمر دورانی صاحب قبلہ تسی تھلے تشریف فرماؤ، ایتھے صدا دے کول آ جاؤ، اتنا نہیں ایتھے آ جاؤ، بسم اللہ۔ جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے تمام احباب کو دل کے عطا گرائیوں سے خوش آمدید۔ اگر میں کسی کا نام نہیں بھی جانتا تو میری کم عقلی ہے، لیکن میرا خدا اور میرے خدا کا محبوب تو سبھی کے نام جانتا ہے۔ ذرا محبت سے فرما دے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ محفل کا رنگ دوبارہ ہو گیا ہے، قبلہ تشریف لا چکے ہیں، مائک ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک دو اشعار صرف اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ سارے مل کے فرماؤ سبحان اللہ۔ کہ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور پرکھنا ہو کسی کو تو یا حسین کہو، اور یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ محبت نال فرماؤ سبحان اللہ۔ آؤ میں چند مصرے سرکار دی بارگاہ وچ علماء کرام تشریف فرما نے دعا لین واسطے پڑھنا چاہنا۔ قبلہ تلاوت کلام پاک تو محفل پاک دا آغاز ہویا، سرکار دے ثنا خان سرکار دی بارگاہ وچ حاضری پیش کیتی۔ رب کریم نے میرے آقا دی نعت کہہ رہا ہے، رب کریم نے پورے دا پورا قرآن سرکار دی نعت وچ نازل فرمایا، کیونکہ قبلہ الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک پورے دا پورا قرآن ہی سرکار دی نعت ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں کہیں تو سرکار کے بددعا والے چہرے کا ذکر ہے، کہیں سرکار کے زلفوں کی بات ہے، قرآن پاک میں کہیں سرکار کے کپڑوں کا ذکر ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کی کملی کی بات ہے، قرآن پاک میں کہیں میرے آقا کے ہونٹوں کا ذکر ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی بات ہے، قرآن پاک میں کہیں سرکار کے عرش پہ جانے کی بات ہے، اور کہیں عرش سے آنے کی بات ہے۔ یا جنہی ذرا محبت نال فرماؤ سبحان اللہ۔ علماء کرام تشریف فرما نے انہاں دے سامنے بولنا اتنا ہی ہے جدا سورج نو چراغ دکھان دے مترادف ہے۔ باہر دعا دین واسطے چند مصرے قرآن دے وچوں سرکار دی نعت پڑھنا چاہنا۔ قبلہ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن بتا حبیب کا چہرہ کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے حبیب کی آنکھیں کیسی ہیں؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ قبلہ
میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے محبوب کے لب کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا۔ قبلہ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے محبوب کے ہاتھ کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ قبلہ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے حبیب کے کپڑے کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے حبیب کی کملی کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرا محبوب کی مار کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اب آپ کی مرضی، آپ بولیں یا نہ بولیں، پورے کا پورا قرآن بول رہا ہے۔ قبلہ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرا محبوب کا ذکر کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرا محبوب کی رحمت کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا حبیب کا سینہ کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے محبوب کا مدینہ کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ رب کریم نے پورے دا پورا قرآن 6666 آیات اپنے محبوب دی نعت وچ نازل فرمائیاں۔ کیونکہ ٹائم بالکل مقصر ہے، قبلہ تشریف فرمانے میں بلا تمہید مائک آپ دے حوالے کر رہے ہیں۔ مطمئن سان انتہائی ادب دے نال فخر پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا حضور قبلہ پیر سعد رحمان نقشبندی مجددی زیب سجادہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف قبلہ تشریف لیان اور اپنے عظیم الشان خطاب دے نال ساڈے قلوب و ذہان نو منور و مقدس فرمان۔ اس شعر دے سائے چے کہ دل مقام رسول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے، قبلہ چھیڑ دے ذکر سید دو عالم کہ محفل پہ رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، جدی ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ سرکار کی آمد۔ انجنی سرکار دا جشن منا رہے ہیں، محبت نہ ہاتھ اٹھا کے چندے منا کے سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والأرضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ صلاۃ والسلام کا بھی عقیدت سے حاضری کی نیت سے نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا
سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ ہم سب کو اس نے میلاد مبارک کی اس عظیم محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مل کر کہ اللہ ہم سب کی یہ توفیق حاضری کے ساتھ قبولیت بھی عطا فرمائے۔ ہمارے شہزادے ہیں جناب حافظ اویس صاحب، بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی اس مبارک مجلس کو ہر سال سجاتے ہیں، اور آج بھی اپنے بزرگوں کی روایات کے مطابق وہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم سب کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ احباب ذی وقار، ہمارے اوپر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رکھا ہے۔ آپ دیکھیے نا، یہ وہ ذکر کہ آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں ادھر بیٹھا تو چونکہ ان کو میں نے بڑا چھوٹا سا دیکھا ہوا ہے، اب جو اللہ تعالیٰ ان کو عروج دے رہا ہے، جوانی کے اس دور میں بھی ان کی میں باغ دوڑ کو دیکھ کر، پھر ان کا رابطہ علماء کے ساتھ، نعت خوانوں کے ساتھ، ان کی محبتیں مذہبی حلقوں میں، تو وہ شعر میں بیٹھتے ہی دیکھا کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یہ گانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ذات، نسب، کاروبار، مال، دولت، پیسہ، طاقت، یہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، جب حضور کی نگاہ پڑے تو سارے حالات بدل جاتے ہیں۔ میرے شیخ کریم، میں ابتدا میں چونکہ بات مکمل کر دوں، میرے شیخ کریم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کائنات میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عروج دے رہا ہے، وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دے رہا ہے۔ عظمت اور بڑائی تو حضور کے ساتھ سمجھ آتی ہے، غلامی اختیار کرو تو بندہ ہمیشہ کے لیے بقا حاصل کر لیتا ہے۔ داتا صاحب جیسی ہستی جن کو 1000 سال بیت جائیں، اگر غلامی مصطفیٰ میں اپنے آپ کو وہ پیش کر دیں، حضور کے نوکر بن جائیں، تو اولاد بھی کوئی نہ ہو، آج بھی ان کے بیڑے آباد ہیں، ان کے تذکرے آباد ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بھی عظمت تو سمجھ آتی ہے، ذلت کیسے؟ تو میں نے جرت کی، جسارت کی، میں نے کہا حضور آج میں نے یہ آپ کی مجلس میں جملہ سنا، تو آپ فرماتے ہیں کہ بڑائی تو تمہیں سمجھ آئی حضور کی غلامی میں، اور ذلت بھی حضور کی وجہ سے، اس لیے کہ حضور کے دامن کو جو چھوڑتا ہے وہ پھر گہرائی میں گر جاتا ہے، وہ ذلت و پسمائی میں گر جاتا ہے۔ حضور کا دامن جو چھوڑتا ہے وہ ذلت میں ہے، پسپائی میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دیتا ہے اور وہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ اور جو حضور کا صرف ذکر ہی کرنے لگ جائے نا، جو صرف حضور کا نام نامی اس میں گرامی زبان پر سجا لے، تو فرماتے ہیں یہ ذکر ایسا ہے کہ جو ہر وقت بلند ہے، جو یہ ذکر شروع کر دے اللہ اسے بھی بلند کر دیتا ہے۔ اور آپ میں بیٹھے بزرگ بھی تشریف فرمائیں کہ اگر کسی کی زبان پہ اللہ درود جاری کرے، وہ درود اس کے ہر حالات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے۔ تو میں عرض کرنے لگا، میں نے بڑی تھوڑی دیر سما خراشی کرنی ہے آپ کی خدمت میں، 2-3 باتیں آیت پاک پڑھی ہے وہ عرض کرنی ہے کہ پاک قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ سوڑیاں آپ فرما دیجئے
बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, महबूबा इनको फरमाएं कि जब भी इनको मेरा फजल मिले, मेरी रहमत मिले, फबिज़ालिका फलियफ़रहू, तो इनको चाहिए कि ये खुशी मनाएं। क्या करें? खुशी मनाएं। फलियफ़रहू, खुशी मनाएं। वह खैरुम मिम्मा यजमऊन, और जो कुछ ये धनो दौलत जमा किए हुए हैं ना, जो कुछ इन्होंने जमा किया है, ये सारा उस धनो दौलत से बेहतर है इनका खुशी मनाना। अब इधर अर्ज करना चाहता हूं, बंदे को अगर जब कोई चीज हासिल होती है ना, उलमा फरमाते हैं फरा, ये क्या चीज है? फल यफरहू, फरा कहते हैं जब बंदे को उसकी महबूब शय मिल जाए, प्यारी चीज मिल जाए, तो जो जज्बा दिल के अंदर पैदा होता है या जो लज्जत इंसान को हासिल होती है, उसको फरा कहते हैं। उसको वो जो एक अजीब खुशी है। देखे ना, आपकी तलब हो कि आपको औलाद चाहिए, तो जिस दिन आपके हाथों में अल्लाह औलाद का तोहफा देता है, आपके जज्बात ऐसे होते हैं जो बयां के काबिल नहीं। कोई टारगेट आपने मुकर्रर किया हो, किसी नौकरी की ख्वाहिश हो, बिजनेस में किसी मकाम पर आपने पहुंचना हो, वो जैसे ही मेहरबानी अल्लाह की तरफ से आप पर आए, रहमत हो जाए, फजल हो जाए, तो जज्बात जो खुशी में पैदा होते हैं वो नाकाबिले बयान होते हैं। यहां पर अल्लाह उस जात की तरफ इशारा कर रहा है जिस जात की वजह से सब कुछ है। अल्लाह फरमाता है कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू, जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से फजल और रहमत मिले तो उस पर क्या करो? खुशी मनाओ। अब उलमाए किराम की खिदमत में जाएं तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि फजल से मुराद जो असहाबे मुबारक ने हदीसें पहुंचाई, जो कौल पहुंचाए, उसके मुताबिक फजल से मुराद कुरान करीम है। एक जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से और जनाब कतादा रदी अल्लाह अन्हु, इन दोनों हजरत के कौल मिलते हैं। एक कौल में है कि फजल से मुराद क्या है? कुरान करीम है, और रहमत से मुराद इस्लाम है। एक कौल मुबारक में है कि फजल से मुराद दीन मतीन है, इस्लाम है, और रहमत से मुराद रब का पाक कुरान है। क्या है? रब का पाक कुरान है। और एक कौल में जो इब्ने अब्बास से मंसूब है और रिवायत हर मुफस्सिर ने जो जिक्र की है, उसमें है कि रहमत से मुराद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, और फजल से मुराद कुरान करीम है। क्या है? कुरान करीम है। अब आपको कितनी बातें मैंने अर्ज की कि यहां पर फजल और रहमत का जिक्र हुआ, अकवाले साहबा हो या हदीस मुबारक हो, वो बताती है कि सुमरात चार चीजें हुई। क्या हुई? पहली चीज क्या? इस्लाम। तीसरी चीज क्या? दूसरी चीज क्या है? कुरान। तीसरी चीज क्या है? बोलिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक। और एक कौल जो तफसीर मज़हरी में और इमाम राजी ने लिखा, उन्होंने ये मुराद फरमाया कि फजल से मुराद कुरान है और रहमत से मुराद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। क्या है? हुजूर की हदीस मुबारक है, हुजूर का फरमाने वाली शान है, जो शरीयत है, जो हम तक हुजूर की तरबियत और इस्लाम पहुंचा, उस हदीस को रहमत किया गया है। तो चार चीजें इस कौल में मिलती हैं। एक आ गया इस्लाम, कुरान, हदीस और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक। अब मैं छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं। तीन चीजें एक तरफ और हुजूर की जाते अनवर एक तरफ। अब निस्बत करें कि कुरान किसके सदके में मिला है? साहिब कुरान के बगैर कुरान कुछ है? इस्लाम किसके सदके में मिला है? कौन इस्लाम में दाखिल करा? किसने किया आपको? हुजूर ने किया।
اور حدیث کیا ہے؟ حضور کا فرمان، حضور کا فرمان عالی شان، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ حضور نہ فرمائیں تو حدیث نہیں ملتی۔ تو یہاں ہم اپنے ذہن کو یہ زحمت دیں یا یہ اختلاف پیدا کر دیں، نہ اس سے مراد تو کوئی اور بات ہے۔ آپ کھینچ کر عقیدہ اپنا فٹ کرنا چاہتے ہیں، زبردستی ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں، اور میلاد میں آپ یہ جسٹیفیکیشن دے کے جا رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ، اگر حضور نہ ہوتے تو اسلام ہوتا، حضور نہ ہوتے حدیث ہوتی، حضور نہ ہوتا قرآن ملتا؟ قرآن تیرے میرے سینے پر آیا نہیں، سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ دین کس کا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دین کس کا ہے؟ دین حضور کا ہے، جو حضور فرماتے ہیں یا کرتے ہیں، جو آپ کا قول ہے یا فعل ہے وہ دین ہے۔ حضور کے بغیر دین ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ پھر اختلاف کیسا؟ تو چاہے قرآن مانا ہو، چاہے اسلام مانا ہو، چاہے حدیث مانا ہو، ہر طرح سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اور رحمت کیا آپ نہیں جانتے؟ ہر بچے کو آیت پتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ گل مکانی ہے تو مکاؤ بھئی۔ رحمت سے مراد کس طرح لیا؟ بھئی اللہ کہہ رہا ہے محبوبہ سونے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ رحمت بھی کیسی رحمت؟ کیسی رحمت؟ کیسی رحمت؟ جو عارضی رحمت نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ جو زندگی میں معاملات ہوتے ہیں اور رب جو ہم پر کرم فرماتا ہے وہ عارضی رحمتیں بھی ہوتی ہیں نا، جو آج میسر ہے کل نہیں۔ اور پھر اس پوری دنیا میں، کائنات میں جو بھی اللہ کی رحمت بٹتی ہے اس کا تعارف خود اللہ کیا کراتا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، کہ تو بڑا تھوڑا سا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کی زندگی کے بارے میں بھی اللہ، اس کی مدت کے بارے میں بھی اللہ کیا فرماتا ہے؟ کل من علیہا فان، یہ تو سب فنا ہونا ہے۔ لیکن نہیں، محبوبہ تو ایسی رحمت نہیں کہ آئے 1400 سال پہلے مختصر زندگی گزاری اور چلے گئے۔ نانا محبوبہ آپ ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ العالمین، العالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت۔ کیسی رحمت کہ امام راضی اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے میں کیسی رحمت ہوں؟ فرمایا میں اللہ کی طرف سے ایسی رحمت ہوں جو اس نے اپنے بندوں کو تحفے کی صورت میں عطا کی ہے۔ تیرا میرا تحفہ کسی محبوب کو ہو یا ہم اپنا تحفہ کسی کو دینا چاہیں، اپنے شیان شان دیں، اپنی مونچھ کو تاؤ دیں، میں دے رہا ہوں، اگلے کی ضرورت پوری کرے، میری بیجا بیجا ہو، خاندان میں نام ہو، بادشاہ تحفہ دیں، تو کیسے تحفہ دیں کہ اس گھڑی کا تذکرہ آج تک پوری سیاست میں پڑا ہوا ہے۔ اتنی قیمتی گھڑی، اتنی قیمتی چیزیں، اگر اس دنیا کا عارضی بادشاہ جس کے کنٹرول میں اپنا پیشاب نہ ہو، وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے کے تحفے دے جو بندے کے ذہن میں نہ ہو، تو جو بادشاہوں کو بادشاہ دینے والا ہے، جو تمام عالمین کو پیدا تخلیق فرمانے والا ہے، جو اللہ ہے جس کے تمام خزانے ہیں، اگر وہ اپنے بندوں کو تحفے میں رحمت دے، وہ محدود ہوگی؟ وہ تھوڑی ہوگی، تھوڑی ہوگی۔ اور عالمین کے معاملے میں تم محدود نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، علماء کے ذوق کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ آپ بھول جائیں گے، العالمین کے ٹاپک پہ آپ نے اتنی خوبصورت بات لکھی۔ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں طواف کر رہا تھا تو ایک ایسا نوجوان دیکھا، کہتے میں غور کرتا رہ گیا، مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ کس قبیلے کا ہے، کس علاقے کا ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا وطن کون سا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے۔ فرماتا ہے میں اس کے قریب ہو گیا، قریب ہوا، میں نے اس سے پوچھا نوجوان کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں یہاں سے نہیں ہوں۔ نے بتاؤ پھر بھی میں تو پوری جگہ شرق و غرب گھوما ہوں۔
مجھے بتاؤ کہاں سے ہو، میں تو ہر علاقے کو جانتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا حضرت میں اس دنیا کا ہی نہیں ہوں۔ کہاں کے ہو؟ کہتے آپ نہیں جانتے۔ اچھا نوجوان تو بتا، باتیں تو بڑی کرتا ہے، تیری عمر کیا ہے؟ تیری عمر کیا ہے؟ فرمایا اس نے کہا میری عمر 80,000 سال ہے۔ آپ نے فرمایا یار ایسی بات نہ کرو، میں فلکیات کے علوم کو بھی جانتا ہوں، میں میتھمیٹیشین بھی ہوں، ریاضی بھی جانتا ہوں، ان سارے معاملات میں میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ جناب آدم کے لیے 80,000 سال نہیں ہوئے اور تم کہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا اے بزرگوں یہ بتائے آپ کس آدم کی بات کرتے ہیں جو کل گزرے تھے؟ فرماتے میں نے، پھر شارٹ کر دیتا ہوں اس واقعے، فرماتے میں نے اس سے پوچھا اچھا تو نے یہ تو کہا آدم بہت سارے عالمین میں گزرے ہیں، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی بات سنا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا محمد ہر عالم میں ایک ہی ہیں، ہر عالمین ہو سکتا ہے کئی عالم ہو، سلطان باہو نے بھی کہا 18,000 عالم، کئی عالمین ہیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر عالم میں محمد عربی کی ذات ایک ہی ہے اور بیک وقت ہر جگہ وہ موجود ہے۔ ایسی رحمت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ سے تھے۔ تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مجبور ہو کہ ماننا پڑے گا رحمت ہے۔ اور اگر فضل کی بات کریں تو وہاں بھی آیت نظر آتی ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، وہاں تو اللہ بھی کہتا محبوب ہم نے آپ کو فضل عظیم بنایا اور عطا کیا ہے۔ بھئی فضل ہو، رحمت ہو، جس ذات کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات ذہن میں آئی، علماء تشریف فرمائے، اہل لغت تو اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم تو یہ حدیثوں کے جھگڑے میں پڑھ کے کہتے ہو نہیں اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ انہوں نے کہا اسلوب ایک اور بھی دیکھو کہ یہاں جو لفظ ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک ذالک فلیفرحوا، میں آسان کہہ دوں آپ کو کہ یہ جو ذالک لفظ ہے نا قرآن میں باقی جگہ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے ایک کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کتنے کے لیے؟ ایک کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں پر ذالکہ وہی آتا ہے لیکن باتیں دو ہو رہی ہیں، اور وہ کیا ہو رہی ہیں؟ فضل اور رحمت۔ تو اہل لغت اشارہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں اس بات کو سمجھ جاؤ کہ اگر پورے قرآن میں اللہ نے ذالکہ ایک کے لیے استعمال کیا ہے تو یہاں قانون کو کیوں تبدیل فرمائے گا؟ اللہ یہی فرما رہا ہے کہ فضل سے مراد بھی حضور کی ذات ہے اور رحمت سے مراد بھی حضور کی ذات ہے۔ یا علی مشکل کشا، یا غوث اعظم دستگیر۔ تو رحمت بھی حضور کی ذات ہے اور فضل بھی حضور کی ذات ہے۔ اور جب حضور مل جائیں اور پھر بندہ پڑھتا بھی ہو اور کہے روز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ، اذان ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، بلند اور دوڑا مسجد میں جائے اور اسی نبی کے آنے کے دن ہو، میلاد کے ایام ہو، تو 9 مان لے، 10 مان لے، 12 مان لے، 20 ربیع الاول مان لے، کوئی بھی ڈیٹ مان لے، اتنا تو مان لینا کہ حضور آئیں تو فَلْيَفْرَحُوا۔ اور یہاں نا آپ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں نا، یہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں منا لوگے تو ٹھیک ہے، خوشی کر لوگے تو کیا ہے یہ مستحب عمل ہے۔ بعض کہہ دیتے ہیں نہیں اصحاب کی سنت ہے، بالکل ہے بھائی، یہ 5 چیزوں کی 5 سنتیں اس میں ملتی ہیں، یہ اللہ کی سنت بھی ہے، انبیاء کی سنت بھی ہے، خود رسول اللہ کی سنت بھی ہے، اصحاب کی سنت بھی ہے میلاد منانا، اور تمام امت مسلمہ کی بھی سنت ہے۔ یہ 5 سنتیں جمع ہوتی ہیں میلاد کے اندر۔ اب اس موضوع میں آگے بڑھ جاؤں گا، میں نے اس کی طرف نہیں آنا، لیکن مختصر بات کرنے لگا ہوں۔ آپ تو کہتے ہیں کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منا۔ اگر تجھے فضل اور رحمت ملے تو تو خوشی منا،
اب مجھے بتائیے کسی چیز کا اللہ حکم دے وہ عبادت بنے گا یا زائد کام بنے گا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو آڈر ہے کہ اس کا چرچا کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے۔ اب اس نعمت پہ چرچا کرنا یا رحمت اور فضل پہ خوشی کرنا، اس کی شرعی حیثیت یہ کافی نہیں کہ اللہ نے کہا مناؤ تو سمجھ رہا ہو یہاں پر بیٹھنا عین عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عین عبادت ہے، عبادت ہے، عین عبادت ہے، یہ عبادت کے زمرے میں ہے اور ہم اس کو مستحب سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ اتنی زبان عرض کر سکتے ہیں جو کہ ہم علماء کے خادم ہیں اور ہم نے شریعت کے آگے سر جھکا رکھا ہے، لیکن بھائی یہ صرف مستحب نہیں، اگر صرف مستحب نہ ہونا تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، روحانی سیاسی ہر اعتبار سے رسول اللہ کے منبر و محراب کے وارث صدیق اکبر، کتاب کا نام ہے وجیز الصراط، صدقات کے اوپر ہے، ترجمہ اس کا ایک کشمیر کے شاہ جی ہیں سید ریاض شاہ صاحب اور اس کا نام انہوں نے رکھا رائے نجات، حوالہ میں نے دے دیا ہے، انہوں نے اس میں سارے حوالے نقل کیے ہیں کہ میلاد مبارک کے موقع پر فلیفرحوا کے تحت سیدنا صدیق اکبر 100 اونٹ ذبح کر کے لنگر تقسیم کرتے تھے۔ 100 اونٹ، یہ تو لنگر کی بات ہے نا، ہر بندے نے اپنے توفیق سے دینی ہے۔ آج کوئی کیا دے دے گا، کوئی کیا دے دے گا، تاریخ میں تو ایسی بات بھی موجود ہے کہ محدث دہلوی کے والد چنے پیش کریں تو خواب میں رسول اللہ بشارت دیں اور وہ چنے تناول فرمائیں، وہ حضور کے سامنے پڑھیں۔ یہ تو اپنے جذبے کی بات ہے۔ بس اب آخری بات سنو، آپ کا یہاں بیٹھنا کبھی بھی شریعت کے زمرے سے باہر نہیں، اور صحابہ نے یہ کام کیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ باقی کتب حدیث میں بھی ہے، میں نے 2 جگہ سے لفظ پڑھنے ہیں، مسلم سے اور نسائی سے۔ مسلم شریف میں جو پہلے جملے اور ایک جملہ میں زائدہ عرض کرتا ہوں کہ نبی معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جناب معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں اور آپ دوسرے صحابی کو یہ خبر سناتے ہیں، یہ حدیث سناتے ہیں اور معاملہ سناتے ہیں کہ ایک روز کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک محفل اور جلسہ سجائے بیٹھے تھے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے۔ جو مدینہ گیا ہے وہ جانتا ہے نا کہ حضور کے آستانہ مبارک کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اور آپ وہاں سے باہر تشریف لاتے تھے، اور آج بھی جا کے دیکھیں دروازے موجود ہیں مسجد شریف میں، چونکہ منبر سے لے کر حضور کے گھر مبارک تک جنت کا ٹکڑا، جہاں جہاں محبوب کے پاؤں لگتے تھے اللہ نے جنت بنا دی ہے، اور وہ آج بھی اس جنت میں جا کے 2 نفل پڑھ لے جو وہ اپنے آپ کے ساتھ اتنا بڑا ٹائٹل لگاتا ہے، بہت مبروک بھئی، جہاں محبوب کے قدم لگتے تھے وہ جنت بن گئی، اور آج ہر مسلک وہاں نفل پڑھنے کے لیے ترسے، تو اگر اس دل میں حضور آ جائیں تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو زمین سے جگہ سے مومن کا جو قلب ہے تو عرش اللہ کہا گیا ہے، اس کی تو فضیلت زیادہ ہے، ادھر بسانے کی کوشش کیجئے۔ تو فرماتے ہیں حضور باہر آ گئے، پوچھا معذرت کیوں بیٹھے ہو، یہ جلسہ کس لیے تمہارا، کیوں جمع ہوئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، صاحب نے یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس بات پر اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا احسان مان رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے، دین کی دولت عطا کی ہے۔ اور نسائی کے اندر یہاں پر ایک جملہ زائدہ ہے، جو نسائی میں جملہ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ نسائی شریف میں صحیح حدیث، البانی صاحب نے بھی اس پہ جرح کی ہے، جو ہر فضیلت والی حدیث کو رد کر دیتے ہیں، ہر شفاعت والی حدیث کو کہتے ہیں حدیث کی کتاب سے نکال دو، حضور سے اتنی تکلیف ہے ان کو، لیکن اس پر انہوں کی بھی جرح موجود ہے کہ نسائی میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ صحابہ نے ایک بات اور کی، اور وہ کیا کہا؟ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ جو آپ کی صورت میں ہم پر اس نے احسان کیا ہے، کیا؟
جو آپ کی صورت میں، جو آپ کی ذات مبارکہ جو اس نے ہمیں دی ہے، جو ہم پر احسان کیا، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا شکر۔ آج بیٹھے ہو نا، شکر ادا کر رہے ہیں، یہ حیثیت ہے۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، حضور جو احسان آپ کی صورت میں ہم پر ہوا، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب باقی ساری حدیثوں میں پھر لفظ ایک جیسے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم، صحابہ قسم اٹھوائی حضور نے، خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کی جی یا رسول اللہ، خدا کی قسم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے دیکھا اصحاب کے چہرے ذرا مرجھائے، شارحین لکھتے ہیں اصحاب کے چہروں پر ذرا تغیر آیا، تو حضور نے فرمایا صحابہ گھبراؤ نہیں، قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر یقین نہیں یا تہمت ہو، نا، قسم اس لیے اٹھوا رہا ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل حاضر ہوا تھا اور آ کر عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ، آپ کے ان دوستوں کے، ان اصحاب کے عمل پر، اس ذکر کرنے پر، آپ کو احسان ماننے پر، یا رسول اللہ رب ذوالجلال عرش پر فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے۔ کیا کر رہے تھے صحابہ؟ ذکر کر رہے تھے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا تو قاری صاحب نے اتنی خوبصورت تلاوت کی، میری روح خوش ہو گئی، اور اللہ کرے سنیوں کی مجالس میں قرآن اسی طرح عام ہو جائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ میں قرآن کا قاری بھی بنائے اور قرآن کی محبت بھی عطا کرے، اور اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ آپ نے کیا کیا یہاں؟ قرآن کی تلاوت کس نے سنی ہے بھائی؟ بتائیے ذرا، تکلیف دیجئے ہاتھ کو۔ میں نے تو سنی اندر بیٹھ کے، یہاں بھی آپ نے بیٹھ کے سنی۔ درود شریف پڑھا ہوگا آپ نے؟ پڑھا ہے جی؟ پڑھا ہے؟ کئی دفعہ پڑھا ہوگا۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ اس کے بعد آپ ابھی اتنی دیر سے کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بھئی حضور آئے، ہم پہ احسان ہو گیا۔ صحابہ نے بھی کیا، حضور آپ کی صورت میں ہم پر احسان ہوا، کلمے بھی پڑھے، ہم نے یہ شکر بھی کیا، اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں حضور آپ کا احسان سب سے بڑا ہے، چونکہ یہ سب کچھ ملا ہے آپ کے صدقے میں ملا ہے۔ اور یہ ایک جملہ زائد نہ کہہ دوں کہ حضرت امام ربانی مجدد منور الفسانی آ کر خود بیعت فرماتے ہیں۔ پیر صاحب کو کہاں سے بھیجا جاتا ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے، اور علماء میں بھی یہ استاذ العلماء ہے۔ ہر عالم ربانی نے جس کے سامنے گردن جھکائی ہے، اور کربلا کے بعد دوبارہ کربلا جیسی تجدید ہندوستان میں کرنے والی ہستی، غریب نواز جس 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے گئے تھے، ان کے کلمے کو دوبارہ زندہ کرنے والی ہستی مجدد الفسانی ہے۔ اور آج کے دور میں رب سے بچنا ہو، نسبیت سے بچنا ہو، خارجیت سے بچنا ہو، عین خالص اسلام چاہیے ہو، جو اصحاب کے دور میں، جو حضور کے دور میں تھا، تو مجدد الفسانی کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، ضائع نہ کرنا۔ آپ لکھتے ہیں میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ محمد الرسول اللہ کا رب ہے۔ کہتے ہیں میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ محمد الرسول اللہ کا رب ہے۔ ہمیں تو اللہ کا تعارف حضور نے کرایا نا بھائی، ہم تو پہلے حضور کو مانتے ہیں اور حضور کے ذریعے سے اس کو مانتے ہیں، چونکہ ہمارا یقین ہے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، حضور کے دیکھنے پہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہاں آپ نے کیا کیا ہے؟ تلاوت، درود، شکرانہ، اللہ کے بارگاہ میں عز و نیاز، نماز پڑھی گئی، ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے۔ اس کے علاوہ کوئی غیر شرعی کام دیکھا ہے؟ کہیں کوئی حرام کام ہوا ہو، کوئی ڈانس ہوا ہو، کوئی اور کام جو آج آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے نا، کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے کلپ نکالتے ہیں، وہ کوئی بنگڑا ڈال رہا ہے، کوئی لڑکی لے کے نکلا ہے۔ وہ بھئی اگر اربوں 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان میں چند 100 بھی نہیں، چند گنتی کے انگلی کے لوگ اگر کوئی غلط کام کر دیں تو 2 ارب غلط ہو گئے۔ 2 ارب میں سے تم لانتی چلو 1 ارب ہو گئے، سارے بد عقیدہ۔ میں عرض کرتا ہوں باقی 1 ارب، اور آپ کے تو یہاں کوئی اب رجحان نہیں نا، پاکستان میں تو اللہ حافظ ہو گیا، ابھی بھی آپ بعض ممالک میں جائیں، کہیں لاکھ بندہ میلاد کا جلوس نکالتا ہے، پورے شہر بند ہو جاتے ہیں، اربوں انسان کرتے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ غیر مسلموں کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور انہوں نے اظہار کیا اور اللہ نے دامن اسلام میں ان کو داخل کیا ہے۔
تو یہ سارے کام آج آپ نے کیے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا کام بتائیں جو آپ نے کیا اور صحابہ نے نہ کیا ہو۔ ہاں یہ شاید مائک نہ ہو، وہاں لائٹیں نہ لگی ہوں، ساؤنڈ نہ ہو، یہ سٹیج نہ ہو، تھوڑی سی ذرا یہ دکھلاوے والی باتیں نہ ہو، باقی تو کوئی ایسی غیر شرعی باتیں نہیں۔ یہ دور جدید کا تقاضا ہے، مہمانوں کو اہل خانہ نے عزت بھی دینی ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہاں بیٹھا کوئی شخص بھی ایسا نہیں، اور میں بھی، مجھے اگر آپ کہیں میں روڈ پر بیٹھنے کو تیار ہوں حضور کے نام کے لیے، نہ بٹھائیں اوپر، آپ نیچے بٹھا لیں، لیکن یہ تعظیم اس لیے کر رہے ہیں بھئی چلو علماء ہیں، یہ حضور کے دین کے وارث ہیں، پیر صاحب آئے جی حضور کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس لیے ان کو عزت دینی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو تب بھی ہم میلاد بنائیں گے، تب بھی ہم اپنے بچوں تک کو اس کام پہ لگائیں گے، لیکن میں کیا کہتا ہوں، اس میں کوئی غیر شرعی کام ہوا، وہی کام جو صحابہ نے کیا آج آپ نے بھی کیا۔ اور اگر صحابہ کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ فخر فرما رہا ہے تمہارے اس عمل پر، تو کیا اللہ ہم پر فخر نہیں فرما رہا اس عمل پر؟ انشاءاللہ ضرور فرما رہا ہے۔ اور یارو یہ آخری جملہ قبول کر لو، کبھی اس بات کی چس لے لینا کہ کہاں وہ اللہ اور کہاں ہم، جن کی بنیاد ایک ناپاک قطرہ ہے، جو کپڑوں سے لگے تو ناپاک، جسم سے نکلے تو جسم ناپاک، ہر بندہ جس قطرے سے نفرت کرے اس قطرے سے ہمارا وجود، ہماری ناپاکی والا وجود، کہاں ہم اور کہاں وہ، کہاں ہم، کہاں وہ، کہاں وہ، کہاں ہم، لیکن ہم جیسوں پر وہ فخر کرے جب ہمارا رابطہ مدینے ہو جائے تو ناز کرنا چاہیے نا، ناز کرنا چاہیے۔ ہم تو احسان مانتے ہیں اسلام پر بھی، قرآن پر بھی، اور کہتے ہیں کہ سب احسانات ایک بڑے احسان کے ذریعے، اور وہ حضور کی ذات ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب صوفی شاہد نقشبندی صاحب کو کہ آپ نے یہ سارا انتظام و انسلام فرمایا، اور آپ نے اپنے بچوں کو یہ عشق رسول کی تربیت دی کہ آج وہ یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ احباب، ہمارا کام ہے محبت کی صدا لگانا، نفرت کا ہو سکتا ہے وہ حضور کے لیے ہی ہم نے کیا ہے، ایک آدھ جملہ میں نے بول دیا، اس کے لیے کسی کے دل میں کوئی بات آئے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہمارا کام ہے محبت کی صدا لگانا، اور وہ ہم لگاتے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا سے تو آپ نے جی بھی لگائے ہیں، محبتیں بھی کی ہیں، کبھی آپ کو اس کا ثمر نہیں ملا۔ دیکھیں جی، مدینہ پاک ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہو کے آواز لگائیں حضور سنتے بھی ہیں اور داد رسی کے لیے آتے بھی ہیں۔ تو اپنی مرکز کا، اپنی محبتوں کا مرکز حضور کی ذات کو بنائیں، حضور سے تعلق کو جوڑیں، حضور پر مر مٹیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں حضور کی غلامی میں قبول بھی فرمائے گا، اور ہمیں اس کی برکات بھی ملیں گی۔ لیکن کیا ہے، پیالہ لے کے، دامن لے کے نہ پھیلا کے، ہمیں فقیروں کی طرح اللہ کے سامنے پیش تو ہونا پڑے گا نا۔ یہ محفل اسی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن محفل فرائض کے ساتھ، نماز 5 وقت، حلال حرام میں تمیز کرتے ہوئے، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سارے معاملات، اس کے ساتھ حقوق العباد بھی بڑے ضروری ہیں، چونکہ الدین النصیحہ، حضور نے فرمایا دین خیر خواہی، یہ سب کچھ کر کے اگر ساتھ میلاد کریں گے تو ہمارا یہ جو کچھ محنت ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز کرے گا۔ دعا کیجئے کہ حضور ہم پر آج اس میلاد کے ذریعے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بیان محبت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضور صاحب ابھی تلاوت ایک نام پاک فرمائیں گے اور خصوصی نعت ہوگی، اور آج کی بزم میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا محمد اسلم حسنی صاحب آپ فرمائیں گے۔ احباب تشریف رکھیں، تمام بھی باپ تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری
इंजनी अली वाला हाथ उठा के नारे हैदरी, नारे गौसिया, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा। एक दफा मोहब्बत नाल सारे रल के फरमाओ सुभान अल्लाह। यार एक दफा फरमाओ सुभान अल्लाह। अब बच्चे थोड़े इधर आओ, अपनी निश्चितता चीज इधर आ जाओ। नौजवान अगे तशरीफ फरमाओ, तुसी उधर आओ, बच्चे बैठ जाओ, उधर बैठो पीछे। हुण सारे रल के फरमाओ सुभान अल्लाह। चलो मैं एक शेर सुनाना, फिर सारे मिल के कहना है सुभान अल्लाह। मेरा जी कर दे अज मैं छेड़ देवां, मेरा जी कर दे सरकार दे मिलाद दी महफिल है, सरकार दी आमद दी खुशी है, जश्न है सरकार दा। मेरा जी कर दे अज मैं छेड़ देवां, कमली वाले दे हुस्नो जमाल दी गल। मेरा जी कर दे अज मैं छेड़ देवां, कमली वाले दे हुस्नो जमाल दी गल। उच्ची आखेगा ओ सुभान अल्लाह, चंगी लगदी है जिन्नू सरकार दी गल। सारे नू चंगी लगदी, सारे फरमाओ सुभान अल्लाह। मेरा जी कर दे अज मैं छेड़ देवां, कमली वाले दे हुस्नो जमाल दी गल। उच्ची आखेगा ओ सुभान अल्लाह, चंगी लगदी है जिन्नू सरकार दी गल। अजमल आका दे ओ साफ दा जिक्र छेना, या फिर करा आका दे किरदार दी गल। ओए अल्लाह किवें हजूर दा किया मोड़े, कोई मोड़दा या अपने यार दी गल? कोई मोड़दा नहीं, अपने यार दी गल। रब्बे करीम ने मेरे मुस्तफ़ा को बनाया तो कैसा बनाया कि बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। गुंजाइशे तनकीद सभी रद्द कर दी। अरे खुद तो पर्दे में रहा, मगर खुद को दिखाने के लिए सामने लोगों के तस्वीर मोहम्मद कर दे। रब्बे करीम ने मेरे मुस्तफ़ा को बनाया तो कैसा बनाया कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। मेरे आका सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। और गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। क्योंकि रब ने हसीना जमीना दा मुंह मोड़ दिता, रब ने हसीना जमीना दा मुंह मोड़ दिता। माशाअल्लाह हाफिज खालिद साहब नक्शबंदी आप तशरीफ लाए, तशरीफ ले आओ। रब ने हसीना जमीना दा मुंह मोड़ दिता, बस बना के मुहम्मद कलम तोड़ दिता। हज़रत अल्लामा साईं चिश्ती लिखिया, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। आका न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। अहबाब जी वकार आइए आज की महफिल में अजीम कारी अल कुरान ज़ीनतुल कुदा फ़ख्रुल कुदा नज़्मुल कुदा जनाबे जी किबला नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद। एक नारा बुलंद करते हैं, बहुत अरसे पहले मैं नारा बुलंद किया, अहबाब ने बड़ा पसंद किया। अज दिल कर रहा है सरकार का जश्न है और जश्न का नारा है। तुसी कहना है या नबी, मैं सरकार का जिक्र करना है, तुसी मिल के सारे ने कहना है या नबी। कुरान में आया
یا نبی قرآن میں آیا اللہ فرمایا قرآن میں آیا اللہ فرمایا قرآن سے پوچھا تو قرآن بولا ہے میرے آقا ہے تیرے آقا صدیق دے بیلی امت دے پیارے سن جان تو پیارے بخشوانے والے ہیں میرے آقا ہیں تیرے آقا نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی اب آپ تشریف رکھیں میں آج کی خوبصورت بزم میں پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا پیکر اخلاص و محبت جناب پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ پیر جلیل الرحمان نقشبندی مجددی زیب سجادہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف قبلہ تشریف لائے میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ زینت القدہ فخر القدہ نظم القدہ جناب قاری عثمان بشیر نعیمی صاحب تشریف لائیں گے سرکار کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول بصورت قرآن سنا کے ہمارے قلب و ذہن کو منور و معطر فرمائیں جناب قبلہ قاری عثمان بشیر نعیمی صاحب اب آپ نعرہ بلند کر دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب وسلام على
خلق الإنسان علمه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال
وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى जो भी है बस उनकी मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने आका तेरा नाम लिया, जितनी सांसों ने आका तेरा नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूब दावर सनत हो गई, फर्द इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। और अजल से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हशर में बेदम, के सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। अहबाब जी वकार, सामिन जी मुहतशम, आज की ये नूरानी वजदानी ईमानी लासानी महफिल पाक सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल की तरह इस साल भी जनाबे हाजी मोहम्मद शाहद रफ़ीक साहब और उनके बरादरान और हमारे बरादरी असगर जनाबे हाफिज़ मोहम्मद अवैस साहब और उनके बरादरान ने हर साल की तरह इस साल भी
سرکار کے میلاد کی محفل کو سجایا۔ دعا گو ہوں مالک کائنات آج کی محفل پاک کے توفیل بھائی اویس صاحب کے دادا جان جناب قبلہ الحاج بابا جی صوفی محمد رفیق نقشبندی صاحب خادم آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات قبلہ کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک اعلیٰ علیم میں جگہ عطا فرمائے، ان کے مزار انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے تمام احباب کو خوش آمدید، ویلکم، ست بسم اللہ جی آیانو۔ ہماری خوش قسمتی آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف سے پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و صفا جناب قبلہ پیر عتیق الرحمان صاحب آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور آج کے محفل پاک میں خصوصی صدارت ولی ابن ولی پیکر اخلاص و محبت حضور قبلہ عالم جناب قبلہ پیر جلیل الرحمان صاحب نقشبندی مجددی زیب سجادہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، آپ بھی آج کے محفل پاک میں جلوہ فرما ہوں گے۔ احباب جو میری آواز سن رہے ہیں، گلی کے باہر یا کونے پہ کھڑے ہیں یا گھروں کے اندر، ان سے مدبانہ التماس گزار ہوں کہ محفل میں تشریف لے آئیں۔ ابھی چند ہی لمحات کے بعد آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز قرآن پاک کی مقدس آیات سے ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے سٹیج کی زینت فخر اہل سنت، شہزاد اہل سنت، فخر السادات آل نبی اولاد علی جناب قبلہ پیر سید علی عباس شاہ صاحب کاظمی قبلہ تشریف فرما ہوئے، میں قبلہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے۔ متمسوں قاری القرآن، زینت القرآن، فخر القرآن، نجم القرآن، استاذ القرآن جناب حافظ و قاری غلام عباس سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں بندہ نواز آپ سے ملتمس ہوں کہ قبلہ تشریف لائیں اور آج کی محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرما کے ہمارے قلوب و ذہن کو منور و مطر فرمائیں۔ تسی محبت استقبال کرو، نعرہ تکبیر، انجنی میرا ویر ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ تمام معززین علاقہ اور مہمان گرامی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن
وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज़ कारी ज़िन्नतुल क़ुदा
فخر القدا استاذ القدا جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام عباس سیالوی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلب و شان کو منور و مطر فرما رہے تھے۔ دوران تلاوت وطن عزیز کا خوبصورت نام میری مراد جناب عظیم ثنا خان محترم محمد اشفاق رضا قادری صاحب تشریف لائے۔ میں جناب من اپنی طرف سے اور اویس بھائی برادران کی طرف سے حاجی صاحب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے مسلک اہل سنت کی بہار سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ پروفیسر رضا المصطفیٰ صاحب قبلہ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے سرکار کی بزم میں تشریف لائے تمام بھی احباب کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ محبت نال فرماؤ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ استاد قاری قرآن نے بڑا خوبصورت قرآن پاک پیش کیتا، جنہوں تے قرآن سن کے سکون ملیا ذرا فرما دے سبحان اللہ۔ اللہ پاک تانوں ساریاں نوں مدینے لے جائے، ذرا گج وج کے فرماؤ سبحان اللہ۔ حمد باری تعالیٰ دے چند اشعار پیش کر کے پہلے حسین ثنا خان دے مائک حوالے کر رہے ہیں۔ پنجابی دا شاعر رب کریم دی حمد لکھدا ہے کہ میرے مولا تیری حمد کی کوئی کر سکدا ہے، تیری حمد کی کوئی کر سکدا ہے، تو تے مٹی چ نور سما دینا ہے، تیری حمد کی کوئی کر سکدا ہے، تو تے مٹی چ نور سما دینا ہے، دن سورج دے نال کرے روشن، رات تاریاں دے نال سجا دینا ہے۔ چپ کر کے نہیں بہنا، محبت نال فرمانا ہے سبحان اللہ۔ مولا تیری حمد کی کوئی کر سکتا ہے، تو تے مٹی چ نور سما دینا ہے، دن سورج دے نال کرے روشن، رات تاریاں دے نال سجا دینا ہے۔ او دیویں شہنشاہیاں پھڑ کے منگدیاں نو، دیویں شہنشاہیاں پھڑ کے منگدیاں نو جد نظر کرم دی پا دینا ہے، جے تو چاہویں اپنے نبی تائیں پھڑ مصر بازار وکا دینا ہے، جے تو چاہویں اپنے نبی تائیں پھڑ مصر بازار وکا دینا ہے، جے تو چاہویں اپنے نبی تائیں پھڑ مصر بازار وکا دینا ہے۔ او ہیرے لال یقوت تے ایک پاسے اٹھی مل عہدہ پوا دینا ہے، ہیرے لال یقوت ایک پاسے اٹھی مل عہدہ تو پوا دینا ہے۔ کتے موسیٰ نو جلوہ دکھونا ہی نہیں، کتے موسیٰ نو جلوہ دکھونا ہی نہیں، کتے تور نو آپ جلا دینا ہے۔ اور مولا تیری حمد کی کوئی کر سکتا ہے، تو تے مٹی چے نور سما دینا ہے۔ مولا تیری حمد کی کوئی کر سکتا ہے، تو تے مٹی چے نور سما دینا ہے، دن سورج دے نال کرے روشن، رات تاریاں دے نال سجا دینا ہے۔ تے جے تو چاہویں آپ ملنا اپنے محبوب تائیں، جے تو چاہویں محبوب نو آپ ملنا جبریل نو پھٹ پجا دینا ہے، جے تو چاہویں محبوب نو آپ ملنا پھر جبریل نو پھٹ پجا دینا ہے۔ اور جے تیرے گھر نو جے کوئی ٹونا ہوئے ابا بیلاں تو ہاتھی مروا دینا ہے، جے کوئی کعبے نو تیرے گھر نو جے کوئی ٹونا ہوئے ابا بیلاں تو ہاتھی مروا دینا ہے۔ اور مولا تیری حمد کی کوئی کر سکتا ہے، تو تے مٹی چے نور سما دینا ہے۔ آئیے سلسلہ ثنا خوانی شروع کرتے ہیں اسی شعر کے سائے میں۔ پہلے مولا میرے مولا تیری بارگاہ اندر ایک التجا کرنی ہے، ایک گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے، میری روح شاہد یاسین اتاری صاحب آپ تشریف لائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں گلدستہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تسی جس طرح پہلا محبت نے استقبال کیتا ہے، محبت نہ نعرہ تکبیر، اللہ سب سے بڑے، ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بڑی
محبت سے پیارے قصصوں کی ذات مبارکہ پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آواز بلند مل کر پڑھیے. درود پاک ہے جو سب سے بڑی نعت ہے. آواز بلند. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. عجیب فیض ہے عجیب فیض ہے عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. آقا درود تجھ پہ پڑھوں اور میں خود سنور جاؤں. پڑھیے پھر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. رب شانہ والا بھئی اس کے سب کو یقین ہے نا الحمدللہ کہ رب شانہ والا رب شانہ والا والا رب شانہ والا جن نے سانوں رب دسیا وہ سونا کملی والا نے سانوں جن نے سانوں رب دسیا وہ تے سونا کملی والا پھر او دے رتبے نہ کوئی تولے نہ تولے او دے رتبے نہ کوئی تولے او دے رتبے نہ کوئی تولے
دے رتبے نہ کوئی تولے کیڑا او دی ریس کرے او جدے منہ وچوں رب بولے کیڑا او دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں مل کر بولو وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں ماہ فروزاں کا مطلب 14ویں کا چاند کہیے سبحان اللہ اور نیر تاباں کا مطلب آب و تاب سے چمکتا ہوا سورج تو سرکار کی شاعر نے تشبیہ کی ہے کہ وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں حبیب خدا نے وہ میرے مصطفیٰ ہیں حبیب خدا نے میرے مصطفیٰ ہیں وہ بارہ ربیع الاول کو آئے جو 12 ربیع الاول کو آئے جو اول بنے ہیں وہ میرے مصطفیٰ ہیں جو اول بنے میرے مصطفیٰ ہیں جو اول بنے ہیں وہی میرے مصطفیٰ ہیں وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں توجہ طلب شعر ہیں چند شعر پیش کروں گا توجہ سے سننے والے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہری تشریف لانے سے یہ پہلے کا واقعہ ہے تو شاید اس کی تشبیہ لیتا ہے کیا کہتا ہے تو کیا تو نے دیکھا وہ جانا وہ آنا کہ غیرت میں گئے اب تلک یہ زمانہ ارے کیا تو نے دیکھا وہ جانا پھر آنا کہ غیرت میں ہے گم ابھی تک زمانہ کیوں گم ہے وہ رب کا بلانا اور سبھی کو بتانا کہیے سبحان اللہ وہ رب کا بلانا اور سبھی کو دکھانا یہ جو آ رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں یہ جو آ رہے ہیں سن
مصطفیٰ ہیں، وہ رب کا بلانا اور سبھی کو دکھانا، یہ جو آ رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں، وہ ماہ فروزاں، وہ نیر تاباں۔ تو کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر؟ کیا ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر؟ ارے کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر؟ ادھر سے دعائیں تو ادھر سے ہے پتھر۔ وہ طائف کی وادی تو یہ داور کے دلبر، وہ طائف کی وادی یہ داور کے دلبر، جو تنہا کھڑے ہیں وہ میرے مصطفیٰ ہیں، جو تنہا کھڑے وہی میرے مصطفیٰ ہیں، جو تنہا کھڑے ہیں میرے مصطفیٰ ہیں، وہ ماہ فروزاں، وہ نیر تاباں۔ اور تو جو طلب شیر ہے وہ قصہ حلیمہ وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو، جوانی سے پہلے، ارے تم بچپن کا پوچھو، وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو، جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو۔ بچپن کا کیا قصہ؟ ارے ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، چھوٹی سی عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھولے میں تشریف فرما ہے، ابھی تو مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی، کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے، کمر سے تو پوچھو ارے کدھر جا رہا ہے، وہ مانگے فروزاں، وہ نیر تاباں۔ اصغر بھائی کا اشارہ ہو گیا ہے، آخری شعر، آخری شعر بہت توجہ طلب، سارا کلام ہی بہت اچھا ہے، آخری شعر اور توجہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے اوپر وہاں تک لے کے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو شاعر نے نقشہ کشی اپنی حد تک
اپنے تخیل کے مطابق کیا کہتے ہیں؟ سارے جو قدسی ہیں فرشتے ہیں اللہ پاک کے، وہ دیکھ رہے ہیں آپ سے سب کو جاتے ہوئے، تو کیا کہتے ہیں؟ جاتے ہیں دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتے ہیں یہ راہیں وہ جیسے، کہیے سبحان اللہ۔ ارے جاتے ہیں دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتے ہیں یہ راہیں وہ جیسے، ارے وہ یوں جا رہے ہیں جیسے کہ کوئی ارے گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، وہ یوں جا رہے ہیں جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں حبیب خدا ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں جو 12 ربیع الاول کو آئے، جو اول بنے ہیں بس وہی میرے مصطفیٰ ہیں، وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جناب محترم محمد شاہد یاسین اتاری صاحب سرکار کی بارگاہ میں خوبصورت نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ پیر سید علی بادشاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ قبلہ تشریف لائیں گے، اپنے نانا حضور کی بارگاہ میں گلدستہ نعت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تسی محبت نے استقبال کرو، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھاؤ میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا بے حد احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس مالک کریم کے کرم سے آج ہم سرکار کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم سے مالک کریم ہم سب کو ایسی ہزاروں محافل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائے، قیامت کی صبح تک سرکار کا میلاد منانا ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ اس عقیدے سے درود پڑھنا ہے، ہم پڑھتے ہیں، لجپال آقا ہمارا درود پڑھ سنتے ہیں محبت سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی گٹ کا کھجور دیا، کوئی گٹ کا کھجور دیا، کوئی گٹ کا کھجور دیا،
کوئی گٹکا کھجور دیا عرش نے چمیاں نے یارو تلیاں حضور دیا عرش نے چمیاں نے یارو تلیاں حضور دیا کوئی جوڑا رومالاں دا کوئی جوڑا رومالاں دا او کوئی جوڑا رومالاں دا جوڑی وخا مینو زہرا دے لالاں دا جوڑی وخا مینو زہرا دے لالاں دا ادب تو یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں وعلیکم السلام غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت ہم قبلہ پیر صاحب کو محفل کے پنڈال میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کریم سے دعا ہے قبلہ کی عمر میں عزت میں ابرو میں اللہ ترقیاں عطا فرمائے محفل کا ذوق جو ہے وہ اسی طرح بحال رکھیں محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دو کلام ہے چند اشعار پڑھ کر میں اپنی حاضری مکمل کروں گا آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق و محبت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کا کلام اور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی آپ کی تضمین اسی سے اپنی حاضری کا آغاز کرتے ہیں کوئی دنیا ہم تا تیرا یہ سبحان اللہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہوتا تیرا ہو جو عافیت کو میسر وہ نظارہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا وہاں کیا جو کرم ہے شہبت تیرا کرنے والا تیرا
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ہاں ان کی اوقات ہی کیا ہے میرے آقا ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے کھڑا ہے پریرا میرے جد بھی ان کے غلام تھے میں بھی ان کے در کا غلام ہوں میرے جد بھی ان کے غلام تھے میں بھی ان کے در کا غلام ہوں کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی کے بیتائے پاؤں سال اب بوڑھا میں خدا را اب بوڑھا میں خدا را ہمیں یوں چھینا چال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال میرے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال لکھیاں کھانے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا لکھیاں کھانے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا وہ گنہار نکما بے سمجھ سامے وقتا عقل نسی جندرا لا چھڑیا میں مسکین سا کسے قبولیا نہیں دسا مینو کی ہر ایک یار چھڑیا بوا سیدہ دا مالی کے بیگیاں میں جدوں ساریاں مینو ددکار چھڑیا سجن صدقے حضور دی آلتوں میں ایکو نظر ماری پھڑ کے تار چھڑیا واہ کیا جو تو کرم ہے چلے بتغار تیرا اور میری حاضری کے دو اشعار آخری ہے آمد مصطفیٰ کے حوالے سے یہ سب کو آتے ہوں گے مل کے پڑھئے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنائیے سرکار کی یاد میں اب عظمت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ
رسول اللہ یا حبیب اللہ اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، بھنجا کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، باہا کی آمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آخری شعر ہے، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ نعرہ رسالت، رسالت۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ پیر سید علی بادشاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے۔ دوران نعت پیر طریقت رہبر شریعت محمد جود و سخا حضور قبلہ پیر سعد الرحمن نقشبندی صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف قبلہ تشریف لائے۔ میں قبلہ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بڑی ہی خوش قسمتی ہے کہ آج الحمدللہ حاجی محمد شاہد رفیق صاحب نے اپنے علاقے کے تمام علماء کرام کو دعوت دی۔ میں جدھر بھی دے رکھا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد آصف فیضی صاحب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید۔ حضرت علامہ مولانا جناب قبلہ عابد قمر دورانی صاحب، قبلہ تسی تھلے تشریف فرماؤ، ایتھے صدا دے کول آ جاؤ، اتنا نہیں ایتھے آ جاؤ، بسم اللہ۔ جتنے بھی علماء کرام کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ سارے مل کے فرماؤ سبحان اللہ۔ کہ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور پرکھنا ہو کسی کو تو یا حسین کہو، اور یہ وہ نام ہے جو چھجرے کھنگال دیتا ہے۔ بنال فرماؤ سبحان اللہ۔ آؤ میں چند مصرے سرکار دی بارگاہ وچ علماء کرام تشریف فرما نے دعا لین واسطے پڑھنا چاہنا۔ قبلہ تلاوت کلام پاک تو محفل پاک دا آغاز ہویا، سرکار دے ثنا خان سرکار دی بارگاہ وچ حاضری پیش کیتی۔ رب کریم نے میرے آقا دی نعت کہہ دیا ہے، رب کریم نے پورے دا پورا قرآن سرکار دی نعت وچ نازل فرمایا، کیونکہ قبلہ الحمد الف سے لے کے والناس دی سین تک پورے دا پورا قرآن ہی سرکار دی نعت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کہیں تو سرکار کے بددعا والے چہرے کا ذکر ہے، کہیں سرکار کے زلفوں کی بات ہے، قرآن پاک میں کہیں سرکار کے کپڑوں کا ذکر ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کی کملی کی بات ہے، قرآن پاک میں کہیں میرے آقا کے ہونٹوں کا ذکر ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی بات ہے، قرآن پاک میں کہیں سرکار کے عرش پہ جانے کی بات ہے، اور کہیں عرش سے آنے کی بات ہے۔ یا جنہی ذرا محبت فرماؤ سبحان اللہ۔ علماء کرام تشریف فرما نے انہاں دے سامنے بولنا اتنا ہی ہے جدا سورج نو چراغ دکھان دے مترادف ہے۔ باہر دعا لین واسطے چند مصرے قرآن دے وچوں سرکار دی نعت پڑھنا چاہنا۔ قبلہ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن بتا حبیب کا چہرہ کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے حبیب کی آنکھیں کیسی ہیں؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ قبلہ میں نے قرآن سے پوچھا
اے قرآن بتا میرے محبوب کے لب کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، قبلہ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے محبوب کے ہاتھ کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، قبلہ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے حبیب کے کپڑے کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے حبیب کی کملی کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے محبوب کی مال کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما، اب آپ کی مرضی آپ بولیں یا نہ بولیں، پورے کا پورا قرآن بول رہا ہے۔ قبلہ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرا محبوب کا ذکر کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرا محبوب کی رحمت کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا حبیب کا سینہ کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا میرے محبوب کا مدینہ کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ رب کریم نے پورے دا پورا قرآن 6666 آیات اپنے محبوب دی نعت وچ نازل فرمائیاں۔ کیونکہ ٹائم بالکل مقصر ہے، قبلہ تشریف فرمانے میں بلا تمہید مائک آپ دے حوالے کر رہے ہیں۔ ملتمس ہاں انتہائی ادب دے نال فخر پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و صفا حضور قبلہ پیر سعد رحمان نقشبندی مجددی زیب سجادہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف قبلہ تشریف لیان اور اپنے عظیم الشان خطاب دے نال ساڈے قلوب و نو منور و مقدس فرمان اس شیر دے سائے چے کہ دل مقام رسول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے، قبلہ چھیڑ دے ذکر سید دو عالم کہ محفل پہ رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، جدی ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد۔ انجنی سرکار دا جشن منا رہے ہیں، محبت ہاتھ اٹھا کے چندے منا کے سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والأرضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ صلاۃ السلام کا بھی عقیدت سے، حاضری کی نیت سے نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला का बेहद फजल और करम है कि हम सबको उसने मिलाद मुबारक की इस अजीम महफिल में हाज़िरी की सआदत अता फरमाई। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं मिलकर कि अल्लाह हम सब की ये तौफीक हाज़िरी के साथ कबूलियत भी अता फरमाए। हमारे शहजादे हैं जनाब हाफिज अवैस साहब, बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मुबारक की इस मुबारक मजलिस को हर साल सजाते हैं और आज भी अपने बुजुर्गों की रिवायात के मुताबिक वो हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम सबको जमा किए हुए हैं। अब आबेज़ी वकार हमारे ऊपर ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र रखा है। आप देखिए ना, ये वो जिक्र कि आप में से हर बंदा जानता है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैं इधर बैठा तो चूंकि इनको मैंने बड़ा छोटा सा देखा हुआ है, अब जो अल्लाह ताला इनको उरूज दे रहा है, जवानी के इस दौर में भी इनकी मैं भाग दौड़ को देखकर, फिर इनका राब्ता उलमा के साथ, नातखानों के साथ, इनकी मोहब्बतें मजहबी हलकों में, तो वो शेर मैं बैठते ही देखा कि दामन मुस्तफ़ा से जो लिपटा ये गाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। ज़ात, नसब, कारोबार, माल दौलत, पैसा, ताकत, ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। जब हुजूर की निगाह पड़े तो सारे हालात बदल जाते हैं। मेरे शेख करीम, मैं इब्तिदा में चूँकि बात मुकम्मल कर दूँ, मेरे शेख करीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कायनात में अगर अल्लाह ताला किसी को उरूज दे रहा है, वो भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से दे रहा है, और अगर कायनात में कोई जिल्लत और पसपाई में है वो भी हुजूर की वजह से। हम उस वक्त छोटे थे, हैरत हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामला ही इरादा है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी हुजूर की पहले से बेहतर है। जिक्र बुलंद है, अजमत और बड़ाई तो हुजूर के साथ समझ आती है। गुलामी इख्तियार करो तो बंदा हमेशा के लिए बका हासिल कर लेता है। दाता साहब जैसी हस्ती जिनको 1000 साल बीत जाएं, अगर गुलामी मुस्तफ़ा में अपने आप को वो पेश कर दें, हुजूर के नौकर बन जाएं, तो औलाद भी कोई ना हो, आज भी उनके वेड़े आबाद हैं, उनके तज़किरे आबाद हैं। तो ये सारी बातें भी अजमत तो समझ आती है, जिल्लत कैसे। तो मैंने जुर्रत की, जसारत की, मैंने कहा हुजूर आज मैंने ये आपकी मजलिस में जुमला सुना, तो आप फरमाते हैं कि बड़ाई तो तुम्हें समझ आई हुजूर की गुलामी में, और जिल्लत भी हुजूर की वजह से, इसलिए कि हुजूर के दामन को जो छोड़ता है वो फिर गहराई में गिर जाता है, वो जिल्लत तो पसमाई में गिर जाता है। हुजूर का दामन जो छोड़ता है वो जिल्लत में है, पसपाई में है, अल्लाह ताला उसको दुदकार देता है और वो गहराइयों में गिर जाता है। और जो हुजूर का सिर्फ जिक्र ही करने लग जाए ना, जो सिर्फ हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी जुबान पर सजा ले, तो फरमाते हैं ये जिक्र ऐसा है कि जो हर वक्त बुलंद है, जो ये जिक्र शुरू कर दे अल्लाह उसे भी बुलंद कर देता है। और आप में बैठे बुजुर्ग भी तशरीफ फरमाएं कि अगर किसी की जुबान पे अल्लाह दुरूद जारी करे, वो दुरूद उसके हर हालात को तब्दील कर देते हैं।
اور یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے. تو میں عرض کرنے لگا میں نے بڑی تھوڑی دیر سما خراشی کرنی ہے آپ کی خدمت میں, 2-3 باتیں آیت پاک پڑھی ہے وہ عرض کرنی ہے کہ پاک قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ فرماتے ہیں محبوبہ سونیا آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ, محبوبہ ان کو فرمائیں کہ جب بھی ان کو میرا فضل ملے, میری رحمت ملے, فبذالک فلیفرحوا, تو ان کو چاہیے کہ یہ خوشی منائیں. کیا کریں؟ خوشی منائیں. فلیفرحوا, خوشی منائیں. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, اور جو کچھ یہ دھن و دولت جمع کیے ہوئے ہیں نا, جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہے, یہ سارا اس دھن و دولت سے بہتر ہے ان کا خوشی منانا. اب ادھر عرض کرنا چاہتا ہوں, بندے کو اگر جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے نا, علماء فرماتے ہیں فرح, یہ کیا چیز ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا, فرح کہتے ہیں جب بندے کو اس کی محبوب شے مل جائے, پیاری چیز مل جائے, تو جو جذبہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے یا جو لذت انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں. اس کو وہ جو ایک عجیب خوشی ہے. دیکھیں نا, آپ کی طلب ہو کہ آپ کو اولاد چاہیے, تو جس دن آپ کے ہاتھوں میں اللہ اولاد کا تحفہ دیتا ہے, آپ کے جذبات ایسے ہوتے ہیں جو بیان کے قابل نہیں. کوئی ٹارگٹ آپ نے مقرر کیا ہو, کسی نوکری کی خواہش ہو, بزنس میں کسی مقام پر آپ نے پہنچنا ہو, وہ جیسے ہی مہربانی اللہ کی طرف سے آپ پر آئے, رحمت ہو جائے, فضل ہو جائے, تو جذبات جو خوشی میں پیدا ہوتے ہیں وہ ناقابل بیان ہوتے ہیں. یہاں پر اللہ اس ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس ذات کی وجہ سے سب کچھ ہے. اللہ فرماتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا, جب تمہیں اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت ملے تو اس پر کیا کرو؟ خوشی مناؤ. اب علماء کرام کی خدمت میں جائیں تو مفسرین لکھتے ہیں کہ فضل سے مراد جو اصحاب مبارک نے حدیثیں پہنچائیں, جو قول پہنچائے, اس کے مطابق فضل سے مراد قرآن کریم ہے. ایک جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اور جناب قتادہ رضی اللہ عنہ, ان دونوں حضرت کے قول ملتے ہیں. ایک قول میں ہے کہ فضل سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے, اور رحمت سے مراد اسلام ہے. ایک قول مبارک میں ہے کہ فضل سے مراد دین متین ہے, اسلام ہے, اور رحمت سے مراد رب کا پاک قرآن ہے. کیا ہے؟ رب کا پاک قرآن ہے. اور ایک قول میں جو ابن عباس سے منسوب ہے اور روایت ہر مفسر نے جو ذکر کی ہے, اس میں ہے کہ رحمت سے مراد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور فضل سے مراد قرآن کریم ہے. کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. اب آپ کو کتنی باتیں میں نے عرض کی کہ یہاں پر فضل اور رحمت کا ذکر ہوا, اقوال صحابہ ہوں یا حدیث مبارک ہو, وہ بتاتی ہے کہ مراد 4 چیزیں ہوئی. کیا ہوئی؟ پہلی چیز کیا؟ اسلام. تیسری چیز کیا؟ دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن. تیسری چیز کیا ہے؟ بولیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اور ایک قول جو تفسیر مظہری میں اور امام راضی نے لکھا, انہوں نے یہ مراد فرمایا کہ فضل سے مراد قرآن ہے, اور رحمت سے مراد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. کیا ہے؟ حضور کی حدیث مبارک ہے, حضور کا فرمانے علی شان ہے, جو شریعت ہے, جو ہم تک حضور کی تربیت اور اسلام پہنچا, اس حدیث کو رحمت کیا گیا ہے. تو 4 چیزیں اس قول میں ملتی ہیں. ایک آ گیا اسلام, قرآن, حدیث
اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ اب میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 3 چیزیں ایک طرف اور حضور کی ذات انور ایک طرف۔ اب نسبت کریں کہ قرآن کس کے صدقے میں ملا ہے؟ صاحب قرآن کے بغیر قرآن کچھ ہے؟ نہ اس سے مراد تو کوئی اور بات ہے۔ آپ کھینچ کر عقیدہ اپنا فٹ کرنا چاہتے ہیں، زبردستی ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں، اور میلاد میں آپ یہ جسٹیفیکیشن دے کے جا رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ، اگر حضور نہ ہوتے تو اسلام ہوتا، حضور نہ ہوتے حدیث ہوتی، حضور نہ ہوتا قرآن ملتا؟ قرآن تیرے میرے سینے پر آیا نہیں، سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ دین کس کا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دین کس کا ہے؟ دین حضور کا ہے، جو حضور فرماتے ہیں یا کرتے ہیں، جو آپ کا قول ہے یا فعل ہے وہ دین ہے۔ حضور کے بغیر دین ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ پھر اختلاف کیسا؟ تو چاہے قرآن مانا ہو، چاہے اسلام مانا ہو، چاہے حدیث مانا ہو، ہر طرح سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اور رحمت، کیا آپ نہیں جانتے؟ ہر بچے کو آیت پتا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ گل مکانی ہے تو مکاؤ بھئی، رحمت سے مراد کس طرح لیا؟ بھئی اللہ کہہ رہا ہے محبوبہ سونے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ رحمت بھی کیسی رحمت؟ کیسی رحمت؟ کیسی رحمت؟ جو عارضی رحمت نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ جو زندگی میں معاملات ہوتے ہیں اور رب جو ہم پر کرم فرماتا ہے وہ عارضی رحمتیں بھی ہوتی ہیں نا، جو آج میسر ہے کل نہیں۔ اور پھر اس پوری دنیا میں، کائنات میں جو بھی اللہ کی رحمت بٹتی ہے اس کا تعارف خود اللہ کیا کراتا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، کہ تو بڑا تھوڑا سا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کی زندگی کے بارے میں بھی اللہ، اس کی مدت کے بارے میں بھی اللہ کیا فرماتا ہے؟ کل من علیہ فان، یہ تو سب فنا ہونا ہے۔ لیکن نہیں، محبوبہ تو ایسی رحمت نہیں کہ آئے 1400 سال پہلے مختصر زندگی گزاری اور چلے گئے۔ نانا محبوبہ آپ ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ العالمین، العالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت۔ کیسی رحمت کہ امام راضی اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے میں کیسی رحمت ہوں؟ فرمایا میں اللہ کی طرف سے ایسی رحمت ہوں جو اس نے اپنے بندوں کو تحفے کی صورت میں عطا کیا۔ تیرا میرا تحفہ کسی محبوب کو ہو، یا ہم اپنا تحفہ کسی کو دینا چاہیں، اپنے شیان شان دیں، اپنی مونچھ کو تاؤ دیں، میں دے رہا ہوں، اگلے کی ضرورت پوری کرے، میری بیجا بیجا ہو، خاندان میں نام ہو، بادشاہ تحفہ دیں، تو کیسے تحفہ دیں کہ اس گھڑی کا تذکرہ آج تک پوری سیاست میں پڑا ہوا ہے۔ اتنی قیمتی گھڑی، اتنی قیمتی چیزیں، اگر اس دنیا کا عارضی بادشاہ جس کے کنٹرول میں اپنا پیشاب نہ ہو، وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے کے تحفے دے جو بندے کے ذہن میں نہ ہو، تو جو بادشاہوں کو بادشاہ دینے والا ہے، جو تمام عالمین کو پیدا تخلیق فرمانے والا ہے، جو اللہ ہے جس کے تمام خزانے ہیں، اگر وہ اپنے بندوں کو تحفے میں رحمت دے، وہ محدود ہوگی؟ وہ تھوڑی ہوگی؟ تھوڑی ہوگی۔ اور عالمین کے معاملے میں تم محدود نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، علماء کے ذوق کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ آپ بھول جائیں گے، العالمین کے ٹاپک پہ آپ نے اتنی خوبصورت بات لکھی۔ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں طواف کر رہا تھا تو ایک ایسا نوجوان دیکھا، کہتے ہیں میں غور کرتا رہ گیا، مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ کس قبیلے کا ہے، کس علاقے کا ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا وطن کون سا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کے قریب ہو گیا، قریب ہوا، میں نے اس سے پوچھا نوجوان کہاں سے ہو؟
انہوں نے کہا حضرت میں یہاں سے نہیں ہوں. انہوں نے بتاؤ پھر بھی میں تو پوری جگہ شرق و غرب گھوما ہوں, مجھے بتاؤ کہاں سے ہو, میں تو ہر علاقے کو جانتا ہوں. انہوں نے فرمایا حضرت میں اس دنیا کا ہی نہیں ہوں. کہاں کے ہو؟ کہتے آپ نہیں جانتے. اچھا نوجوان تو بتا, باتیں تو بڑی کرتا, تیری عمر کیا ہے, تیری عمر کیا ہے؟ فرمایا اس نے کہا میری عمر 80,000 سال ہے. آپ نے فرمایا یار ایسی بات نہ کرو, میں فلکیات کے علوم کو بھی جانتا ہوں, میں میتھمیٹیشین بھی ہوں, ریاضی بھی جانتا ہوں, ان سارے معاملات کو میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, میرے ساتھ مذاق نہ کرو. جناب آدم کے لیے 80,000 سال نہیں ہوئے اور تم کہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا اے بزرگو یہ بتائے آپ کس آدم کی بات کرتے ہیں جو کل گزرے تھے؟ فرماتے میں نے, پھر شارٹ کر دیتا ہوں اس واقعے, فرماتے میں نے اس سے پوچھا اچھا تو نے یہ تو کہا آدم بہت سارے عالمین میں گزرے ہیں, ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی بات سنا. فرماتے ہیں کہ اس نے کہا محمد ہر عالم میں ایک ہی ہیں, ہر عالمین ہو سکتا ہے کئی عالم ہو, سلطان باہو نے بھی کہا 18,000 عالم, کئی عالمین ہیں. فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر عالم میں محمد عربی کی ذات ایک ہی ہے, اور بیک وقت ہر جگہ وہ موجود ہے. ایسی رحمت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہمیشہ سے تھے, ہمیشہ سے تھے. تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, مجبور ہو کہ ماننا پڑے گا رحمت ہے. اور اگر فضل کی بات کریں تو وہاں بھی آیت نظر آتی ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وہاں تو اللہ بھی کہتا ہے محبوب ہم نے آپ کو فضل عظیم بنایا اور عطا کیا ہے. بھئی فضل ہو, رحمت ہو, جس ذات کی وجہ سے سب کچھ ہے. اور یہاں میں ایک اور بات ذہن میں آئی, علماء تشریف فرمائے, اہل لغت تو اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم تو یہ حدیثوں کے جھگڑے میں پڑھ کے کہتے ہو نہیں اس سے مراد یہ ہے, اس سے مراد یہ ہے. انہوں نے کہا اسلوب ایک اور بھی دیکھو کہ یہاں جو لفظ ہے کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا, میں آسان کہہ دوں آپ کو کہ یہ جو ذالک لفظ ہے نا قرآن میں باقی جگہ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے ایک کے لیے استعمال ہوا ہے. کتنے کے لیے؟ ایک کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہاں پر ذالکہ وہی آتا ہے لیکن باتیں دو ہو رہی ہیں, اور وہ کیا ہو رہی ہیں؟ فضل اور رحمت. تو اہل لغت اشارہ دیتے ہیں, فرماتے ہیں یہاں اس بات کو سمجھ جاؤ کہ اگر پورے قرآن میں اللہ نے ذالکہ ایک کے لیے استعمال کیا ہے تو یہاں قانون کو کیوں تبدیل فرمائے گا؟ اللہ یہی فرما رہا ہے کہ فضل سے مراد بھی حضور کی ذات ہے اور رحمت سے مراد بھی حضور کی ذات ہے. یا علی مشکل کشا. تو رحمت بھی حضور کی ذات ہے اور فضل بھی حضور کی ذات ہے. اور جب حضور مل جائیں اور پھر بندہ پڑھتا بھی ہو اور کہے روز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ, اذان ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد, بلند اور دوڑا مسجد میں جائے اور اسی نبی کے آنے کے دن ہو, میلاد کے ایام ہو, تو 9 مان لے, 10 مان لے, 12 مان لے, 20 ربیع الاول مان لے, کوئی بھی ڈیٹ مان لے, اتنا تو مان لینا کہ حضور آئیں تو فَلْيَفْرَحُوا. اور یہاں نا آپ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں نا, یہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں منا لوگے تو ٹھیک ہے, خوشی کر لوگے تو کیا ہے یہ مستحب عمل ہے. بعض کہہ دیتے ہیں نہیں اصحاب کی سنت ہے, بالکل ہے بھائی. یہ 5 چیزوں کی 5 سنتیں اس میں ملتی ہیں. یہ اللہ کی سنت بھی ہے, انبیاء کی سنت بھی ہے, خود رسول اللہ کی سنت بھی ہے, اصحاب کی سنت بھی ہے میلاد منانا, اور تمام امت مسلمہ کی بھی سنت ہے. یہ 5 سنتیں جمع ہوتی ہیں میلاد کے اندر. اب اس موضوع میں آگے بڑھ جاؤں گا, میں نے اس کی طرف نہیں آنا, لیکن مختصر بات کرنے لگا ہوں. آپ تو کہتے ہیں کر لو تو ٹھیک ہے, نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں. اللہ تو کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا, خوشی منا.
اگر تجھے فضل اور رحمت ملے تو تو خوشی منا۔ اب مجھے بتائیے کسی چیز کا اللہ حکم دے وہ عبادت بنے گا یا زائد کام بنے گا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو آڈر ہے کہ اس کا چرچا کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے۔ اب اس نعمت پہ چرچا کرنا یا رحمت اور فضل پہ خوشی کرنا، اس کی شرعی حیثیت یہ کافی نہیں کہ اللہ نہیں۔ اگر صرف مستحب نہ ہونا تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، روحانی سیاسی ہر اعتبار سے رسول اللہ کے منبر و محراب کے وارث صدیق اکبر۔ کتاب کا نام ہے وجیز الصراط، صدقات کے اوپر ہے۔ ترجمہ اس کا ایک کشمیر کے شاہ جی ہیں سید ریاض شاہ صاحب، اور اس کا نام انہوں نے رکھا رائے نجات۔ حوالہ میں نے دے دیا ہے، انہوں نے اس میں سارے حوالے نقل کیے ہیں کہ میلاد مبارک کے موقع پر فَلْيَفْرَحُوا کے تحت سیدنا صدیق اکبر 100 اونٹ ذبح کر کے لنگر تقسیم کرتے تھے۔ 100 اونٹ، یہ تو لنگر کی بات ہے نا، ہر بندے نے اپنے توفیق سے دینی ہے۔ آج کوئی کیا دے دے گا، کوئی کیا دے دے گا۔ تاریخ میں تو ایسی بات بھی موجود ہے کہ محدث دہلوی کے والد چنے پیش کریں تو خواب میں رسول اللہ بشارت دیں اور وہ چنے تناول فرمائیں، وہ حضور کے سامنے پڑھیں۔ یہ تو اپنے جذبے کی بات ہے۔ بس اب آخری بات سنو، آپ کا یہاں بیٹھنا کبھی بھی شریعت کے زمرے سے باہر نہیں، اور صحابہ نے یہ کام کیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ باقی کتب حدیث میں بھی ہے۔ میں نے 2 جگہ سے لفظ پڑھنے ہیں، مسلم سے اور نسائی سے۔ مسلم شریف میں جو پہلے جملے اور ایک جملہ میں زائدہ عرض کرتا ہوں کہ نبی معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جناب معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں اور آپ دوسرے صحابی کو یہ خبر سناتے ہیں، یہ حدیث سناتے ہیں اور معاملہ سناتے ہیں کہ ایک روز کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک محفل اور جلسہ سجائے بیٹھے تھے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے۔ جو مدینہ گیا ہے وہ جانتا ہے نا کہ حضور کے آستانہ مبارک کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اور آپ وہاں سے باہر تشریف لاتے تھے، اور آج بھی جا کے دیکھیں دروازے موجود ہیں مسجد شریف میں، چونکہ منبر سے لے کر حضور کے گھر مبارک تک جنت کا ٹکڑا، جہاں جہاں محبوب کے پاؤں لگتے تھے اللہ نے جنت بنا دی ہے۔ اور وہ آج بھی اس جنت میں جا کے 2 نفل پڑھ لے جو وہ اپنے آپ کے ساتھ اتنا بڑا ٹائٹل لگاتا ہے، بہت مبروک بھئی، جہاں محبوب کے قدم لگتے تھے وہ جنت بن گئی، اور آج ہر مسلک وہاں نفل پڑھنے کے لیے ترسے۔ تو اگر اس دل میں حضور آ جائیں تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو زمین سے جگہ سے مومن کا جو قلب ہے تو عرش اللہ کہا گیا ہے، اس کی تو فضیلت زیادہ ہے۔ ادھر بسانے کی کوشش کیجئے۔ تو فرماتے ہیں حضور باہر آ گئے، پوچھا معذرت کیوں بیٹھے ہو، یہ جلسہ کس لیے تمہارا، کیوں جمع ہوئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، صاحب نے یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس بات پر اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا احسان مان رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے، دین کی دولت عطا کی ہے۔ اور نسائی کے اندر یہاں پر ایک جملہ زائدہ ہے، جو نسائی میں جملہ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ نسائی شریف میں صحیح حدیث، البانی صاحب نے بھی اس پہ جرح کی ہے، جو ہر فضیلت والی حدیث کو رد کر دیتے ہیں، ہر شفاعت والی حدیث کو کہتے ہیں حدیث کی کتاب سے نکال دو، حضور سے اتنی تکلیف ہے ان کو، لیکن اس پر انہوں کی بھی جرح موجود ہے کہ نسائی میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ صحابہ نے ایک بات اور کی، اور وہ کیا کہا؟ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ، جو آپ کی صورت میں ہم پر اس نے احسان کیا ہے۔ کیا؟ جو آپ کی صورت میں، جو آپ کی ذات مبارکہ جو اس نے ہمیں دی ہے، جو ہم پر احسان کیا، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا شکر۔ آج بیٹھے ہو نا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ حیثیت ہے۔ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، حضور جو احسان آپ کی صورت میں ہم پر ہوا اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔
اب باقی ساری حدیثوں میں پھر لفظ ایک جیسے ہیں. حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم. صحابہ قسم اٹھوائی حضور نے, خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کی جی یا رسول اللہ خدا کی قسم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں. حضور نے دیکھا اصحاب کے چہرے ذرا مرجھائے. شارحین لکھتے ہیں اصحاب کے چہروں پر ذرا تغیر آیا تو حضور نے فرمایا صحابہ گھبراؤ نہیں, قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر یقین نہیں یا تہمت ہو, نا قسم اس لیے اٹھوا رہا ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل حاضر ہوا تھا اور آ کر عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ آپ کے ان دوستوں کے ان اصحاب کے عمل پر, اس ذکر کرنے پر, آپ کو احسان ماننے پر یا رسول اللہ رب ذوالجلال عرش پر فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے. کیا کر رہے تھے صحابہ؟ ذکر کر رہے تھے. میں نماز پڑھ رہا تھا تو قاری صاحب نے اتنی خوبصورت تلاوت کی, میری روح خوش ہو گئی. اور اللہ کرے سنیوں کی مجالس میں قرآن اسی طرح عام ہو جائے. دعا کیجئے کہ اللہ میں قرآن کا قاری بھی بنائے اور قرآن کی محبت بھی عطا کرے اور اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا کرے. آپ نے کیا کیا یہاں؟ قرآن کی تلاوت کس نے سنی ہے بھئی؟ بتائیے ذرا, تکلیف دیجئے ہاتھ کو. میں نے تو سنی اندر بیٹھ کے, یہاں بھی آپ نے بیٹھ کے سنی. درود شریف پڑھا ہوگا آپ نے, پڑھا ہے جی, پڑھا ہے, کئی دفعہ پڑھا ہوگا. یہ بھی اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. اس کے بعد آپ ابھی اتنی دیر سے کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بھئی حضور آئے, ہم پہ احسان ہو گیا. صحابہ نے بھی کیا حضور آپ کی صورت میں ہم پر احسان ہوا, کلمے بھی پڑھے, ہم نے یہ شکر بھی کیا, اسلام ملا ہے, قرآن ملا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں حضور آپ کا احسان سب سے بڑا, چونکہ یہ سب کچھ ملا ہے آپ کے صدقے میں ملا ہے. اور یہ ایک جملہ زائد نہ کہہ دوں کہ حضرت امام ربانی مجدد منور الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی انہوں نے تو بات ہی مکا دی. اور یہ حضرت مجدد صاحب وہ ہستی نہیں کوئی چھوٹا موٹا بندہ, یہ سلاسل کے سردار ہیں جن کو غوث پاک جیسی شخصیت جبہ بھیجتی ہیں, جن کو حضرت شہاب الدین سہروردی اپنا نائب ڈکلیئر کرتے ہیں, چشتی فیض جن کے گھر گئے اور نقشبندی تلاش کر کے سمرقند شہر سب سے چل کر آ کر خود بیعت فرماتے ہیں. پیر صاحب کو کہاں سے بھیجا جاتا ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے. اور علماء میں بھی یہ استاذ العلماء ہے. ہر عالم ربانی نے جس کے سامنے گردن جھکائی ہے, اور کربلا کے بعد دوبارہ کربلا جیسی تجدید ہندوستان میں کرنے والی ہستی, غریب نواز جس 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے گئے تھے, ان کے کلمے کو دوبارہ زندہ کرنے والی ہستی مجدد الفسانی ہے. اور آج کے دور میں رب سے بچنا ہو, ناسبیت سے بچنا ہو, خارجیت سے بچنا ہو, عین خالص اسلام چاہیے ہو جو اصحاب کے دور میں, جو حضور کے دور میں تھا, تو مجدد الفسانی کی تعلیمات کی ضرورت ہے. یہ جملہ بڑا قیمتی ہے, ضائع نہ کرنا. آپ لکھتے ہیں میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ محمد الرسول اللہ کا رب ہے. کہتے ہیں میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ محمد الرسول اللہ کا رب ہے. ہمیں تو اللہ کا تعارف حضور نے کرایا نا بھائی. ہم تو پہلے حضور کو مانتے ہیں اور حضور کے ذریعے سے اس کو مانتے ہیں, چونکہ ہمارا یقین ہے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے. حضور کے دیکھنے پہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو میں عرض کرنے لگا ہوں یہاں آپ نے کیا کیا ہے؟ تلاوت, درود, شکرانہ, اللہ کے بارگاہ میں عز و نیاز, نماز پڑھی گئی, ذکر و اذکار ہو رہے ہیں, علماء کرام تشریف فرمائے. اس کے علاوہ کوئی غیر شرعی کام دیکھا ہے؟ کہیں کوئی حرام کام ہوا ہو, کوئی ڈانس ہوا ہو, کوئی اور کام جو آج آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے نا, کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے کلپ نکالتے ہیں, وہ کوئی بنگڑا ڈال رہا ہے, کوئی لڑکی لے کے نکلا ہے. وہ بھئی اگر اربوں 2 ارب مسلمان ہیں, 2 ارب مسلمان میں چند 100 بھی نہیں, چند گنتی کے انگلی کے لوگ اگر کوئی غلط کام کر دیں تو 2 ارب غلط ہو گئے. 2 ارب میں سے تم لانتی چلو 1 ارب ہو گئے سارے بد عقیدہ. میں عرض کرتا ہوں باقی 1 ارب. اور آپ کے تو یہاں کوئی اب رجحان نہیں نا, پاکستان میں تو اللہ حافظ ہو گیا. ابھی بھی آپ بعض ممالک میں جائیں, کئی لاکھ بندہ میلاد کا جلوس نکالتا ہے, پورے شہر بند ہو جاتے ہیں, اربوں انسان کرتے ہیں. اور یہاں تک ہے کہ غیر مسلموں کو بھی خوشی ہوتی ہے.
اور انہوں نے اظہار کیا اور اللہ نے دامن اسلام میں ان کو داخل کیا ہے. تو یہ سارے کام آج آپ نے کیے ہیں. ان میں سے کوئی ایسا کام بتائیں جو آپ نے کیا اور صحابہ نے نہ کیا ہو. ہاں یہ شاید مائک نہ ہو, وہاں لائٹیں نہ لگی ہوں, ساؤنڈ نہ ہو, یہ سٹیج نہ ہو, تھوڑی سی ذرا یہ دکھلاوے والی باتیں نہ ہو, باقی تو کوئی ایسی غیر شرعی باتیں نہیں. یہ دور جدید کا تقاضا ہے, مہمانوں کو اہل خانہ نے عزت بھی دینی ہے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہاں بیٹھا کوئی شخص بھی ایسا نہیں, اور میں بھی, مجھے اگر آپ کہیں میں روڈ پر بیٹھنے کو تیار ہوں حضور کے نام کے لیے. نہ بٹھائیں اوپر, آپ نیچے بٹھا لیں, لیکن یہ تعظیم اس لیے کر رہے ہیں بھئی چلو علماء ہیں, یہ حضور کے دین کے وارث ہیں, پیر صاحب آئے جی حضور کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, اس لیے ان کو عزت دینی ہے. اگر یہ نہ ہو تو تب بھی ہم میلاد منائیں گے, تب بھی ہم اپنے بچوں تک کو اس کام پہ لگائیں گے. لیکن میں کیا کہتا ہوں, اس میں کوئی غیر شرعی کام ہوا, وہی کام جو صحابہ نے کیا آج آپ نے بھی کیا. اور اگر صحابہ کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ فخر فرما رہا ہے تمہارے اس عمل پر, تو کیا اللہ ہم پر فخر نہیں فرما رہا اس عمل پر؟ انشاءاللہ ضرور فرما رہا ہے. اور یارو یہ آخری جملہ قبول کر لو, کبھی اس بات کی چس لے لینا کہ کہاں وہ اللہ اور کہاں ہم, جن کی بنیاد ایک ناپاک قطرہ ہے, جو کپڑوں سے لگے تو ناپاک, جسم سے نکلے تو جسم ناپاک. ہر بندہ جس قطرے سے نفرت کرے اس قطرے سے ہمارا وجود, ہماری ناپاکی والا وجود, کہاں ہم اور کہاں وہ, کہاں ہم, کہاں وہ, کہاں وہ, کہاں ہم. لیکن ہم جیسوں پر وہ فخر کرے جب ہمارا رابطہ مدینے ہو جائے. تو ناز کرنا چاہیے نا, ناز کرنا چاہیے. ہم تو احسان مانتے ہیں اسلام پر بھی, قرآن پر بھی, اور کہتے ہیں کہ سب احسانات ایک بڑے احسان کے ذریعے, اور وہ حضور کی ذات ہے. تو دعا کیجیے اللہ آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب صوفی شاہد نقشبندی صاحب کو کہ آپ نے یہ سارا انتظام و انسلام فرمایا, اور آپ نے اپنے بچوں کو یہ عشق رسول کی تربیت دی کہ آج وہ یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں. احباب, ہمارا کام ہے محبت کی صدا لگانا. نفرت کا ہو سکتا ہے وہ حضور کے لیے ہی ہم نے کیا ہے, ایک کا جملہ میں نے بول دیا, اس کے لیے کسی کے دل میں کوئی بات آئے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن ہمارا کام ہے محبت کی صدا لگانا, اور وہ ہم لگاتے رہیں گے. میں کہتا ہوں کہ دنیا سے کو جوڑیں, حضور پر مر مٹیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں حضور کی غلامی میں قبول بھی فرمائے گا, اور ہمیں اس کی برکات بھی ملیں گی. لیکن کیا ہے, پیالہ لے کے, دامن لے کے, نہ پھیلا کے, ہمیں فقیروں کی طرح اللہ کے سامنے پیش تو ہونا پڑے گا نا. یہ محفل اسی کا ایک ذریعہ ہے, لیکن محفل فرائض کے ساتھ, نماز 5 وقت, حلال حرام میں تمیز کرتے ہوئے, زکوٰۃ, روزہ, حج, یہ سارے معاملات, اس کے ساتھ حقوق العباد بھی بڑے ضروری ہیں, چونکہ الدین النصیحہ, انہوں نے فرمایا دین خیر خواہی. یہ سب کچھ کر کے اگر ساتھ میلاد کریں گے تو ہمارا یہ جو کچھ محنت ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز کرے گا. دعا کیجئے کہ حضور ہم پر آج اس میلاد کے ذریعے اپنی نگاہ کرم فرمائیں, اور اہل خانہ سے بھی راضی ہو جائیں, جو آنے والے ہیں, سجانے والے ہیں, آ کے رونق بخشنے والے ہیں, اللہ تمام سے راضی ہو جائے. یار زندہ صحبت باقی, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے حضور کی بارگاہ اقدس میں اظہار فرما دے محبت کا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بیان محبت پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ پیر سعد رحمان نقشبندی مجددی زیب سجادہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف خوبصورت بیان محبت فرما رہے تھے. احباب تشریف رکھیں, ابھی محفل پاک شروع ہوئی ہے. الحمدللہ آج کی بزم میں ملک پاکستان کی خوبصورت آواز عظیم قاری قرآن آپ تشریف فرما ہے. ابھی تلاوت ایک نام پاک فرمائیں گے اور خصوصی نعت ہوگی, اور آج کی بزم میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا
محمد اسلم حسنی صاحب آپ فرمائیں گے۔ احباب تشریف رکھیں، تمام بھی باپ تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انجنی علی والا ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ ایک دفعہ محبت نال سارے رل کے فرماؤ سبحان اللہ۔ یار ایک دفعہ فرماؤ سبحان اللہ۔ اب بچے تھوڑے ادھر آؤ، اپنی نشستہ چیز ادھر آ جاؤ، نوجوان اگے تشریف فرماؤ، تسی ادھر آؤ بچے، بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھو پیچھے۔ ہن سارے رل کے فرماؤ سبحان اللہ۔ چلو میں ایک شعر سنانا، پھر سارے مل کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ میرا جی کر دے اج میں چھیڑ دیواں، میرا جی کر دے سرکار دے میلاد دی محفل ہے، سرکار دی آمد دی خوشی ہے، جشن ہے سرکار دا۔ میرا جی کر دے اج میں چھیڑ دیواں، کملی والے دے حسن و جمال دی گل۔ میرا جی کر دے اج میں چھیڑ دیواں، کملی والے دے حسن و جمال دی گل۔ اچھی آکھے گا او سبحان اللہ، چنگی لگ دی ہے جنوں سرکار دی گل۔ سارے نو چنگی لگ دی، سارے فرماؤ سبحان اللہ۔ میرا جی کر دے اج میں چھیڑ دیواں، کملی والے دے حسن و جمال دی گل۔ اچھی آکھے گا او سبحان اللہ، چنگی لگ دی ہے جنوں سرکار دی گل۔ اجمل آقا دے او صاف دا ذکر چھینا، یا پھر کرا آقا دے کردار دی گل۔ اوہ اللہ کیویں حضور دا کیا موڑے، کوئی موڑ دا یا اپنے یاد دی گل؟ کوئی موڑ دا نہیں، اپنے یاد دی گل۔ رب کریم نے میرے مصطفیٰ کو بنایا تو کیسا بنایا کہ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی۔ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی۔ گنجائش تنقید سبھی رد کر دی۔ ارے خود تو پردے میں رہا مگر خود کو دکھانے کے لیے سامنے لوگوں کے تصویر محمد کر دی۔ رب کریم نے میرے مصطفیٰ کو بنایا تو کیسا بنایا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہیں میرے آقا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہیں۔ اور گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ارے وہ مصور کیسا ہوگا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ کیونکہ رب نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا۔ ماشاءاللہ حافظ خالد صاحب نقشبندی آپ تشریف لائے، تشریف لے آؤ۔ رب نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، بس بنا کے محمد قلم توڑ دیتا۔ حضرت علامہ سائن چشتی لکھیا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، مثال تیری جواب تیرا۔ احباب عزیز وقار، آئیے آج کی محفل میں عظیم قاری القرآن زینت القدا، فخر القدا، نظم القدا جناب جی قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آقا کی آمد،
مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد۔ ایک نعرہ بلند کر دیا، بہت عرصے پہلے میں نعرہ بلند کیتا، احباب نے بڑا پسند کیتا، اج دل کر رہے ہے سرکار دا جشن ہے، اور جشن دا نعرہ ہے تسی کہنا ہے یا نبی، میں سرکار دا ذکر کرنا ہے، تسی مل کے سارے نے کہنا ہے یا نبی۔ قرآن میں آیا یا نبی، قرآن میں آیا اللہ فرمایا، قرآن میں آیا اللہ فرمایا، قرآن سے پوچھا تو قرآن بولا ہے میرے آقا ہے تیرے آقا، صدیق ربیلی امت دے پیارے، سن جان تو پیارے، بخشوانے والے ہیں میرے آقا ہیں تیرے آقا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اب آپ تشریف رکھیں، میں آج کی خوبصورت بزم میں پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع جود و سخا، پیکر اخلاص و محبت، جناب پیر طریقت، رہبر شریعت، جناب قبلہ پیر جلیل الرحمان نقشبندی مجددی زیب سجادہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف قبلہ تشریف لائے، میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ ہی کے ساتھ پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ والا شان جناب قبلہ پیر عتیق الرحمان نقشبندی مجددی صاحب رونق بزم ہوئے، میں قبلہ کو خوش آمدید ست بسم اللہ چنگایا نو، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آئیے بلا تمید آج کی محفل پاک کا آغاز ایک مرتبہ پھر قرآن پاک کی مقدس آیات سے کرتے ہیں۔ ملتمسوں قاری القرآن، زینت القدا، فخر القدا، نظم القدا جناب قاری عثمان بشیر نعیمی صاحب تشریف لائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول بصورت قرآن سنا کے ہمارے قلب و ذہن کو منور و معطر فرمائیں جناب قبلہ قاری عثمان بشیر نعیمی صاحب۔ احباب نعرہ بلند کر دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن خلق الإنسان علمه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. سبحان اللہ. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. قبلہ کاری عثمان بشیر نیمی صاحب خوبصورت انداز میں کلام پاک کی تلاوت سے آغاز فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کی آواز میں مزید حلاوت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. علامہ اقبال کو آپ نے سنا ہوگا. اقبال بڑی خوبصورت باتیں کیا کرتا تھا. جہاں دین کی تجدید کی ہے علماء نے، وہاں مولانا خادم حسین فنا فی عشق رسول خادم ختم نبوت، انہوں نے اقبال کی بھی تجدید کر دی. لوگوں کو پھر سے اقبال سے روشناس کروا دیا ہے، پھر سے آگاہ کیا ہے کہ اقبال کو بھی پڑھا کرو. اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. شکوہ جواب شکوہ آپ نے پڑھا ہوگا، پڑھا نہیں تو سنا ہوگا، لیکن پڑھیں ضرور. شکوہ میں کہتا ہے یا رب العالمین ہم تیرے محبوب کے غلام، ہم تیرے آخری نبی کی امتی، اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر جواب شکوہ میں کہتا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد بڑے تھے، تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو. پھر اس میں کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ فلاح کا استادہ اسی دم سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی دم سے ہے. اور پھر آخری شعر ہے جواب شکوہ کا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو میرے مصطفیٰ سے وفا کر، غلامی کر، تو پھر لوح قلم تجھے دے دیں گے، جو چاہے گا پھر لکھے گا. یہ جو آستانے ہیں جہاں آپ جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، یہ چشمے فیض مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے سورسز تھے. آگے شاخیں تھیں، لیکن افسوس کہ بے شمار چشمے ختم ہو چکے ہیں. ایک آخری بات میں عرض کروں، بڑی اہم بات ہے. 97 میں جی میں حاضری طیبہ مدینہ طیبہ میں اتفاق اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، حاضر ہونے کا موقع ملا. تو تب مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت تھی. قبلہ حضرت صاحب مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت تھی. میں بھی کھڑا تھا اور ایک نوجوان وہ کھڑا ایسے سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، سرکار بات تو کرنے والی نہیں، بات تو کرنے والی نہیں، پر میرے پیر خانے پر نظر کرم کریں. یعنی حالت یہ ہو گئی ہے اب کہ پیر خانوں کے لیے مرید دعائیں کر رہے ہیں کہ جی یہ پیر خانے ہیں، ان پر نظر کرم کریں. میں نے ایک پیر صاحب کو اپنی مسجد میں بلایا ایک دوست کے کہنے پر، تو پیر صاحب غیبانہ دعائیں مانگ رہے ہیں. میں نے کہا اونچی کو نہیں بولتے جی، ویسے یہ زبان منہ میں ہی دعا مانگتے ہیں. اور بعد میں پتہ چلا کہ پیر صاحب ان پڑھ ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اونچی اس لفظ نہیں بولتے کہ کسی کو پتہ چل گیا تو کیا حال ہوگا.
लेकिन एक आस्ताना ऐसा भी है जहाँ फजर के वक्त जाएं तो फिर भी सजादा जो ज़ेब सजादा हैं वही जमात करवाते हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं। ज़ोहर पढ़ें तो फिर भी वही जमात करवा रहे हैं, दरस तसव्वुफ़ भी वही दे रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर भी हैं। वो हस्ती हैं जिनको आप अपनी अब निगाह से सामने ज़ियारत भी कर रहे हैं और उनका फैज़ भी पा रहे हैं। ये वो आस्थाने हैं जो बिल्कुल आज भी इस ज़ुल्मात में, इस अंधेरियों में मेरे मुस्तफ़ा करीम का फैज़ लेकर हर जगह रोशनी फैला रहे हैं। इनके दामन से वाबस्ता हो जाएं और बकौले शायर वो जो आस्तान से तेरे हजरत, वो जो आस्तान से तेरे लौ लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है दुनिया पे छाए बैठे हैं। जो आस्तान से तेरे लौ लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है दुनिया पे छाए बैठे हैं। और जबीनें चमक रही हैं तेरे फकीरों की, जबीनें चमक रही हैं तेरे फकीरों की, तेरी तजल्लियात को सर पे सजाए बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम से वफा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, जो हाफिज़ भी हैं, आलिम भी हैं और सबसे बढ़कर ये कि बाअमल भी हैं। इसीलिए ज़माना इनके कदमों में झुकता है, कोई और वजह नहीं है। सिर्फ ज़माने को मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से अल्लाह ताला झुका देता है इन कदमों पर। मैं दस्त बस्तार करता हूँ कि ज़ेब आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ हज़रतुल अल्लाम हाफिज़ अल-क़ारी अल-अल्लाम पीर मोहम्मद अतीकुर रहमान ज़ीदा मजदहू क़ुद्दस सिर्रुहू, अल्लाह तबारक व तआला इनके फ़ज़ाइल, इनके फ़ीज़ व बरक़ात में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, अपने इरशादात आलिया से नवाजें। नारा तकबीर। आप अपने जागने का सबूत दें, माशाअल्लाह इश्क का सबूत भी दें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, सैयदी मुर्शदी, आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ, आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अल्हम्दुलिल्लाह। थकते नहीं गए, आखो जरा सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलाम वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका वअला आलिका। नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद आज आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और ज़माने भर का ये कायदा है, ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं, आज हम उन्हीं का मीलाद मना रहे हैं, उन्हीं का मीलाद मना रहे हैं। और क्या खूब कहता है शायर के, निसार तेरी चहल पहल पे, निसार तेरी। ये कुरान और हदीस की बात है। अपना ईमान उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक हजूर पे हर चीज निसार ना करता। ये हदीस शरीफ है।
حضور یہ جب تک مال اولاد عزت آبرو ہر چیز حضور پہ قربان نہ کر دو ایمان کامل ہی نہیں ہوتا. تو شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. شب ولادت پہ، شب ولادت پہ ہر مسلمان، شب ولادت پہ ہر مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان. شب ولادت پہ ہر مسلمان نہ کیوں کرے جان اور مال قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں اور راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. جاگ رہے ہو؟ اچھی بولو ذرا. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. یا رسول اللہ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ارے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. تمام تعریفیں اس واحد و یکتا اللہ کے لیے اور تمام بے حساب کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ. اور یقیناً یہ جو درود پاک ہے یہی ہمارا میلاد ہے. اچھی بولو ذرا. ہاں محفل سجانا، نعت خوانی کرنا سب کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اصل میلاد منانا حضور پہ درود پڑھنا ہے، حضور پہ درود پڑھنا. آپ مجھے ایک بات بتائیں فیصل آباد والوں، اردو ٹھیک ہے کہ پنجابی ٹھیک ہے؟ دونوں ٹھیک ہے نا؟ دونوں ٹھیک ہے. جو رل مل کے ہو جائے گا انشاءاللہ. جڑی تہاڈی زبان ہے اس زبان وچ گل کر کے سناواں گے. انسان دا جدوں کسے بچہ ہوندا ہے، گھر بچہ پیدا ہوندا ہے تے کیا وہ اپنے بچے نوں دی ولادت والے دن تحفہ نہیں دیندا؟ تے جدوں حضور دا میلاد ہے تے اسی نہیں تحفہ دینا؟ حضور دا میلاد ہے تو درود شریف کی شکل میں حضور کو تحفے عطا کرنے ہیں، تحفے پیش کرنے ہیں. اور یقیناً یاد رکھیں کہ آج کے دور میں الحمدللہ یہ میلاد ہمارے نصیب میں آیا ہے. بڑی دنیا ایسی ہے جو اس میلاد سے محروم ہے، جو اس میلاد منانے کی سعادت کو حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ رب نے وانڈ ہی نہیں پائی. انہوں نے انہاں چ ونڈیا تے سانو میلاد والے چ ونڈیا، کسے نو درود والے چ ونڈیا تے کسے نو درود والے چ ونڈیا. ونڈ ہے نا رب دی. تے ونڈ کیوں اللہ نے اس طرح کی تھی؟ اس لیے کیونکہ جدا کچھ لگتا ہوئے وہی سالگرہ مناتا ہے نا. جدا کوئی تعلق ہوئے جدو رسول ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے جدو رسول اللہ ساڑھے نے تے میلاد بھی تے اسی منانا. یہ الحمدللہ ساڑھے واسطے اعزاز دی گل ہے کہ سانو یہ میلاد شریف عطا ہویا ہے. لیکن یاد رکھو میلاد اسی صرف نعتاں پڑھ کے حضور دا محفلیں چ جا کے نہیں منانا، بلکہ حضور تے درود بھیجنا ہے جی. جیڑی حضور نماز سانو دے کے گئے اسی 5 وقتہ نماز پڑھنی. ذرا آج چکو نا انشاءاللہ وعدہ کر دے ہو کہ حضور دا میلاد کس طرح منانا ہے؟ درود پڑھ کے منانا ہے. حضور دا میلاد کس طرح منانا ہے؟ 5 وقتہ نماز پڑھ کے حضور دا میلاد منانا ہے. چکو شرم والی گل نہیں ہے. اے میلاد اصل معنی ہے 5 وقت نماز پڑھ کے حضور دا میلاد منانا ہے. حضور دا میلاد کس طرح منانا ہے؟ حضور دے اخلاق نو اپنا کے، حضور دی سنتاں دے اوتے عمل کر کے. حضور کھاندے کس طرح سن؟
آئے ہے قربان جائیو ایک بزرگ سن نا ساری زندگی خربوزہ نہیں کھاتا ساری زندگی خربوزہ نہیں کھاتا پوچھیا بابا جی تسی خربوزہ کیوں نہیں کھاندے کہندے مینوں پتہ نہیں حضور نے کس طرح کھادا ہوئے گا اے ہوندا ہے میلاد اے ہوندی ہے حضور دے نال محبت اے الفت دا طریقہ ہوندا ہے حضور کھاندے کس طرح سن حضور پیندے کس طرح سن حضور اٹھدے کس طرح سن حضور بیندے کس طرح سن حضور چلدے کس طرح سن حضور مسکراندے کس طرح سن حضور دا چہرہ مبارک کیسا سی حضور دی زلف مبارک کیسی سی حضور دی ریش مبارک کیسی سی جدو اینا چیزاں نو اپناؤ گے کہ کوئی دیکھن والا دوروں دیکھ کے کہے گا حضور دا غلام آ رہے دیکھ کے کہے گا دوروں کی حضور دا غلام اس چیز دا نام میلاد تو یقیناً حضور دی سنتاں نو اپنا کے حضور دا میلاد منا رہے ہیں درود پڑھ کے حضور دا میلاد منا اور درود شریف ایک ایسی اعلیٰ نعمت ہے ایسی قبولیت والی نعمت ہے کہ جس وقت انسان درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس نے 10 گناہ معاف فرماتا ہے 10 درجات عطا فرماتا ہے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے جس وقت انسان حضور دی آل تے درود پڑھتا ہے علامہ صاحب جدو انسان پڑھتا ہے وَعَلَىٰ آلِهِ حضور دی آل تے درود پڑھتا ہے رب نو اتنی حیا آندی ہے تواڈے بچیاں دے گناہاں نو معاف فرما دے جس وقت انسان پڑھتا ہے وَأَصْحَابِهِ یعنی حضور دے غلاماں تے حضور دے غلاماں تے درود پڑھتا ہے حضور دے صحابہ تے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پڑھن والے دے دوستاں دے گناہاں نو بھی معاف فرما دیندا ہے پڑھن والا ایک شخص سی اللہ تعالیٰ نے او دے گناہ معاف فرمائے او دے صدقے درود شریف دے صدقے او دے آل دے او دے بچیاں دے گناہ معاف فرمائے ایک پڑھن والے دے صدقے او دے دوستاں دے بھی گناہ معاف فرمائے اتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے کہ بھئی والدین کہاں گئے آپ نے درود پڑھا آپ کی آل کے گناہ معاف ہو گئے آپ کے دوستوں کے گناہ معاف ہو گئے آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو والدین کہاں گئے کیا ہمارا دین والدین کو محروم رکھے گا کیا ہمارا دین محدود ہے کیا اس میں کوئی حد ہے اس کی فضیلت میں حد ہے اس کی برکت میں حد ہے نہیں جب ہم نے حدیث پاک سے پوچھا کہ والدین کہاں گئے تو پتہ یہ چلا کہ جس وقت انسان درود پڑھتا ہے ایک فرشتہ درود ہاتھ میں لیے گنبد خضرا میں داخل ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پہ درود کا پاک پڑھا تو حضور کی کچہری جہاں حضور کے صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں جب تمہارے باپ کا نام جاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی حیا فرماتا ہے کہ تمہارے باپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے پڑھنے والا ایک تھا اس کے صدقے اس کے گناہ معاف اس کی اولاد کے گناہ معاف اس کے دوستوں کے گناہ معاف اس کے والدین کے گناہ معاف یہ روایات میں اندر آتا ہے تمہارا باپ چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو فیصلہ آباد نشاط آباد میں بیٹھنے والوں تم یہاں بیٹھ کے حضور پہ درود پڑھ رہے ہو تمہارے والدین کے گھر بیٹھے گناہ معاف ہو رہے ہیں اونچی بولو ذرا جنہوں سمجھ آئیے صرف وہ بولے تمہارے والدین چیز جائے وہ مر گئے ہیں قبر میں چلے گئے ہیں لیکن تم یہاں اس محفل میں جب حضور پہ درود پڑھو گے اللہ کی کلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے والدین کی قبر کے اندر بخشش فرما دے گا یہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے عذاب قبر میں مبتلا ہے بندہ اللہ کے نبی کچھ دیر بعد پھر گزرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے بڑا تعجب ہوتا ہے بڑے حیران ہوتے ہیں اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے ابھی یہ عذاب میں مبتلا تھا ابھی اس کے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج اس کا بچہ اس کی اولاد آج اس کا بچہ پہلی مرتبہ درس میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آیا ہے میں نے اس کے صدقے اس کے سارے عذاب کو اٹھا لیا ہے دیکھیں کتنی فضیلت ہے یہ ہمارے دین کا حسن ہے یہ ہمارے دین کا مزاج ہے یہ ماشاءاللہ اویس صاحب خدمت کر رہے ہیں یہ بچے رفیق صاحب کے جتنے بچے ہیں یہ رفیق صاحب نے جو مدرسہ کھولا ہوا ہے یہ دین کا جو کام کر رہے ہیں کوئی چھوٹا کام نہیں ہے یہاں دین کے مدرسے میں بیٹھ کے تمہارا بچہ بسم اللہ بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی رائگانی فرماتا تمہارے سارے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے تو شوق پیدا کریں
دین کے ساتھ تعلق پیدا کریں، دین کے ساتھ مضبوطی، قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق کو پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے قیامت والے دن سروں کے اوپر سونے کے تاج عطا فرمائے گا، سونے کے تاج، جہاں پر ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے لوگ۔ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بچے کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی۔ وہاں کیا پتہ چلے گا؟ پتہ یہ چلے گا کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے سروں پہ سونے کے تاج بنائے گا اور ان کو نور کے ٹیلوں پہ بٹھائے گا، نور کے ٹیلوں پہ، جہاں پہ تمہیں کوئی جاننے والا نہیں ہوگا۔ تو یقیناً یہ جو آج ہم ادھر عمل کر رہے ہیں یہ ہماری قبر کے اندر کام آنا ہے۔ بولو کیا کرنا ہے؟ کام آنا ہے۔ جب آپ قبر میں جائیں گے آپ سے 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے صرف ایک ہی سوال ہوگا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے سینے میں حضور کے لیے عقیدہ کیا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا خیال کیا تھا، تمہارا گمان کیا تھا، تم سوچتے کیا تھے حضور کے بارے میں، نہیں۔ ما کنتا تقول قول سے ہے، پوچھا جائے گا تم حضور کے بارے میں کہتے کیا تھے۔ بزبان عشق میں اگر اس کو پوچھا جائے نا تو فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے اور جیڑی ہستی ہے انہاں دی نعتاں پڑھدا سے، انہاں دی نعتاں پڑھدا سے تم کیا کہتے تھے؟ کیا تم ان کی نعتیں پڑھتے ہوتے تھے؟ تو جو حضور کا سچا اور پکا غلام ہوگا نا وہ بے ساختہ کہے گا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ 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 میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے ابھی 2 دن پہلے 7 ستمبر گزری ہے، الحمدللہ کل بھی اور پرسوں بھی حضور کی ختم نبوت پہ الحمدللہ پہرا دیا ہے اور آج بھی دیں گے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ 7 ستمبر کو 50 سال ریاست پاکستان کے اندر قادیانی کو کافر قرار دیے ہوئے ہو گیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سینے کا زور لگا کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی گل ہے، وہ جس پہ نظر وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی، مل کے ذرا، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی۔ آپ سب کا ہے نا؟ آپ سب بولے نا ذرا، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی۔ آئیے آپ کو قرآن سنا رہا ہوں میں۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے،
واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس دہا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ آمد مصطفیٰ، حضور کا جشن منانے کون کون بیٹھا ہے؟ ذرا مل کے آمد مصطفیٰ، شیرائے والدہا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جی سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جی سے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ سارے ہاتھ اٹھائیں، اور یہ ہاتھ اٹھانا یہ آپ کے لیے گواہی بن جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ جب یوم قیامت آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تمہارے زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، اور تمہارے ہاتھ بول کے بتائیں گے کہ یہ کسی ایم این اے کے لیے اٹھے، کسی ایم پی اے کے لیے اٹھے، یا حضور کی ناموس رسالت کے لیے اٹھے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جھنڈا بنا کے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ 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 میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ میں آپ سب سے التجا کروں گا دونوں ہاتھ جوڑ کے کہ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا میلاد شریف کی، اس میں 2-4 جھنڈے بھی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جھنڈے جو ہوتے ہیں نا، میں نے آپ سے کہا نا ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو جھنڈا بنائیں، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ہمیں جھنڈوں کو اٹھانا حضور کے میلاد میں۔ آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ جب حضور علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ سے 3 جھنڈے عطا فرمائے۔ جبریل کو کہا زمین پہ لے جاؤ، ایک مشرق میں گاڑ دو، ایک مغرب میں گاڑ دو، ایک کعبے کی چھت میں گاڑ کے کیا کہنا ہے یا اللہ؟ چند چڑھیا سیدہ دے لال دا، چند چڑھیا سیدہ دے لال دا، چل چڑھیا سید اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی، علامہ صاحب اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا، بولے ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا،
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، کتنے تارے کھلے، کھل کے پھر چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، والا ہے سچا ہمارا نبی، چھل چڑیا سید والدہ، چھل چڑیا لالدہ، چل چڑیا سید۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کے نیچے کھڑے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کبھی آسمانی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی رحمانی چاند حضور کو دیکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہو، کبھی رحمان کے چاند کو دیکھتے ہو، کون خوبصورت ہے؟ انہوں نے کہا چند چڑھیا سیدہ دے لال دا، چند چڑھیا سیدہ دے لال دا، چند چڑھیا سیدہ دے لال۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو منہ میں زبان دی گئی ہے یہ حضور کی حمد و ثنا کے لیے دی گئی ہے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، تمہارے لیے، کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، چھل چڑھیا سیدہ دے، چند چڑھیا سیدہ دے لال دا، چل چڑھیا سیدہ دے لال دا، چل چڑھیا۔ یہ جو آخر میں کھڑے ہیں، اگر آپ بھی حضور کے لیے آئے تو ذرا سارے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے نا، پتہ چلے کہ ہم حضور کا جشن منا رہے ہیں۔ چند چڑھیا سیدہ دے لال دا، چل چڑھیا سیدہ دے۔ میں پھر پیش کرتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کے نیچے کھڑے ہیں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی رحمان کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا زیادہ خوبصورت کیوں کون ہے؟ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جان جہانا کھا، اس صورت نو میں جانا جانا کھا کے جان جہانا کھا، سچ آقا تیرا بدی میں شانہ کا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، چل چڑھیا سیدہ دے لال دا، چل چڑھیا سیدہ دے لال دا، چل چڑھیا حضور کا چہرہ مبارک سبحان اللہ۔ اونچی بولو ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو نا کہ حضور کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، کیا شان ہوگی۔ جس چہرے کو کافر بھی دیکھ کے کہتے تھے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، دیکھنے والا کہتا تھا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوتا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ماجدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سوئی گم گئی، حضور کمرے میں داخل ہوئے، اتنا نور پھیلا کہ میں نے اس میں سوئی تلاش کر لی۔
اس چہرے کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے حسن جب بنایا نا تو میں نے حسن کے 100 حصے کیے، سن کے 100 حصے کیے، 99 حصے ایک طرف رکھے، ایک حصہ ایک طرف کر کے اس کے آدھے 2 ٹکڑے کیے۔ توجہ ہے؟ حسن کے 100 حصے کیے، 99 حصے ایک طرف کیے، ایک حصہ کیا اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور ایک میں نے پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ پوچھا یا اللہ جو 99 حصے بچ گئے تھے ان کا کیا؟ فرمایا وہ میں نے سارے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سونا اے سونا اے اکا سونا اے سونا سونا اے من موہنا اے سونا اے من چھوڑ دینا ایسا بس آخری کلام ہے، تھکتے نہیں گئے ہو۔ فرماتے ہیں ہمارے برادر مکرم اشفاق صاحب ذرا جلدی میں ہیں تو معذرت چاہتا ہوں جی، تو جی ہم آپ کو سنانے بیٹھے ہیں مل کے ذرا پھر پڑھیے سونا اے سونا سونا اے سونا سونا سونا۔ اگر آپ کا ذوق برابر رہا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے 2-3 شعر ہیں بس میرے، ذرا مل کے آپ نے اپنا خود بتانا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ پڑھیے سونا اے سونا سونا اے سونا اے من موہنا اے مائی صاحب دلال جی کبھی ساریاں باری جہاں کبھی ساریاں باری جہاں سونا اے سونا اے سونا سونا اے من موہنا اے مائی صاحب دلال جی کبھی ساریاں حضور کی زلف مبارک سبحان اللہ۔ کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، کوئی زلفاں چھلے وے چھلے 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 سارا جگ سونا اے سارا جگ سونا اے میرے آقا تو تھلے وے تھلے سارا جگ سونا۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے تھلے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ نے سارے نبی سونے بنا کے بھیجے ہیں، اچھی بولو ذرا، لیکن یاد رکھ انس اللہ نے سارے تو سونا تیرے نبی نو بنا کے بھیجا ہے۔ سارا جگ سونا ہے تو تھلے وے تھلے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں سونے کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا زلف دے ہر ایک کنڈل ہوتے عاشق دا دل ڈولے ڈولے زلف دے ہر ایک کنڈل ہوتے کنڈل ہوتے کنڈل ہوتے کنڈل ہوتے زلف دے ہر ایک کنڈل ہوتے عاشق دا دل ڈولے دیکھ کے آقا صورت تیری دیکھ کے آقا صورت تیری کافر کلمہ بولے بولے کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں آقا کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں
کیا باتاں بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے ہج پہ لگدا ہے ہج پہ لگدا ہے آقا محفل چ آئے ہوئے نے ہاتھ اٹھا کے ذرا ہج پہ لگدا ہے آقا محفل چ آئے ہوئے نے تیریاں کیا باتاں 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 تیریاں کیا کعبے والمومایا کعبے والمومایا سونا تو لگنا ہے ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا تیریاں کیا تیریاں کیا باتاں سونا اے سونا سونا اے سونا سونا اے من موہنا اے سونا سونا اے من موہنا اے مائی صاحبہ آپ دے لال جی کبھی 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 خالق صاحب تھوڑی سی توجہ پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا سونا اے سونا سونا اے سونا سونا اے من موہنا اے مائی صاحبہ آپ دے لال جی کوے سادیا واری جاوا کوے سادیا آخری شعر ہے میرا پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے معذرت کے ساتھ جناب آخری شعر ہے میرا اب چونکہ میری حاضری مکمل ہو گئی ہے تو آخر میں تھوڑا سا ذکر مولا کائنات کا ہو جانا چاہیے سبحان اللہ حضرت مولا علی کا اونچی بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری یا علی کوئی اللہ دا ولی ہووے کوئی اللہ دا ولی ہووے انہوں مشکل نہیں پیندی انہوں مشکل نہیں پیندی جدا راکھا علی ہووے انہوں مشکل نہیں پیندی جدا راکھا علی نعرہ حیدری دونوں ہاتھوں اٹھا کے نعرہ حیدری علی 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 اچھی ذات علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے زمانے علی ورگی زمانے تے جاگیر کا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا
اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. آمین آمین. اشفاق صاحب کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہوں مزید جڑی ہے نا اگلے سال تسی جڑا ہے نا ماشاءاللہ پھر بلا لینا میں پھر سنا دیا گا. نہیں ہوں تسی سناؤ گے ہوں تسی سناؤ گے. اللہ تعالیٰ میں اپنا جڑا وقت ہے وہ میں اشفاق صاحب نو دے رہا تو اللہ تعالیٰ ساری حاضری نو قبول فرمائے. اور یقیناً یہ سونے چہرے نے اسی انہاں چہریاں نو دیکھن آنے ہاں یہ سانو دیکھتے ہیں اسی انہاں نو دیکھنے ہاں دونوں دی بخشش ہو جاتی ہے. آمین. یہ بہانے ہوتے ہیں رحمت خدا بندی بہا نمیش ہوئے بہا نمیش ہوئے. اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈا کرتی ہے قیمت نہیں مانگا کرتی. یہ جڑے مل بیٹھنے ہیں یہ صدقے اللہ تعالیٰ ساری بخشش فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سننا سنانا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. ساری نسلوں بھی حضور دے عشق و محبت حضور دی میلاد دا جشن منان دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جناب قبلہ صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر عتیق الرحمان نقشبندی مجددی زیب سجادہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف خوبصورت نعت خوبصورت بیان فرما رہے سن. اللہ پاک انہاں دی امت وچ علم وچ ایمان وچ برکت عطا فرمائے اور انہاں پیران نظام دا سایہ تا دیر ساڑے کا سراں تے قائم دائم فرمائے. ماشاءاللہ میں اشفاق بھائی کو ٹائم لے لیا میں انہاں کو لے لیا ٹائم نہیں تواڈے حکم دے نال ہی. ایک دفعہ محبت نال فرماؤ سبحان اللہ. 2-3 منٹ بس انہاں دا حکم ہے 2-3 منٹ میں پیش کرنے نے اپنی حاضری 2-3 اشعار 2-3 شعر نعت دے. ایک دفعہ محبت نال سارے فرماؤ سبحان اللہ. ایتھے بھائی تشریف فرمانے انہوں نے ایک نعرہ بلند کیتا سی چشتی سلسلے دا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید. انجنی اگر لونا ہے تو سارے رل کے لاؤ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید. اسی سارے صحابہ دے منن والے ہاں اہل بیت دے نوکر ہاں. الحمدللہ سانو آسرے ہیں مدنی ماہی دے سانو آسرے ہیں مدنی ماہی دے سانو آسرے ہیں مدنی ماہی دے. ساڑھے حال تے کرم ہزار فیسن ابو بکر عمر عثمان و علی ساڑھے حامی چارے یار فیسن ہوسی کہر دی گرمی وچ محشر اور جدوں سرکار آسن جدیاں تابش ناتا پڑھ دے ہاں او دے لب ہلسن بیڑے پال کھیسن. احباب زی وقار مجھے اشفاق بھائی کو صدا دینی ہے. ایک دفعہ محبت نال سارے فرماؤ سبحان اللہ. نقابت الحمدللہ بڑی ہوندی ہے لیکن میں سبق سنانا چاہنا. میں ایک نعت 2-3 شعر تانوں سنانا چاہنا. اے قبلہ حضرت صاحب تشریف فرمانے میں حضور اپنی بخشش واسطے اپنے ماں باپ کی بخشش واسطے پڑھنا چاہنا. سارے احباب اپنے اپنے ماں باپ کی بخشش واسطے سنن گے. میں دعا لین واسطے 2 اشعار نعت دے پڑھاں گا. اگر ہو سکے تو دل دے وچ جگہ دینا وہ دل دی گل ہے. دل بسانے کے لیے ہے جان کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے اور دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. لو جی آخری شعر اس شعر واسطے میں کلام پڑھیا سنو تو دل سے جگہ دو. پیغام سناتی ہے یہی پیغام سناتی ہے یہی
عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے اشفاق بھائی دا استقبال نعرہ تکبیر انجنی محبت نال قبلہ اعظم صاحب تشریف فرما نے انہوں پتہ لگے کہ تسی جاگ سے بیٹھے ہو نعرہ تکبیر اللہ پاک تانوں سارے نوں مدینے لے جائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ عیدگاہ شریف آستانہ علیہ عیدگاہ شریف آستانہ علیہ مدینہ شریف جیوے جیوے مرشد جیوے 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 جشن عید میلاد النبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحلہ ماشاءاللہ کئی سالوں سے یہاں پر 14-15 سال سے الحمدللہ حاضری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے پیر و مرشد جلوہ فروز ہیں ہم تو فقیر لوگ ہیں الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مہمانوں کو سنا جائے حقیقت بات ہے تو یہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں ہم نہیں ان کو سنیں گے تو کون سنے گا یہ ہماری محبت ہے ہمارا پیار ہے اور انہوں نے بڑی شفقت کی بڑی محبت کی کیونکہ ہم تو ان سے سیکھتے ہیں یہ ہمیں سکھاتے ہیں ہم ان سے راستہ لیتے ہیں ہم سیکھتے ہیں تو ویسے بھی الحمدللہ میری شروع سے یہ عادت ہے کہ مجھ سے کو بزرگ پیران اعظام پڑھ لینا تو پھر پڑھا نہیں جاتا یہ ایک ادب کا ایک مقام ہے ادب کا ایک تقاضا ہوتا ہے تو اس لیے تو جی سبحان اللہ بڑی آپ نے محبت کی ہے ماشاءاللہ ویس بھائی نے کہا میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہے تو یہ تو ہمارے مہمان ہیں پڑھیں الحمدللہ ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں ساری رات بھی الحمدللہ کل سے جاگ رہا ہوں کل عشاء کی نماز پڑھا کے گھر سے نکلا ہوں ابھی بھی لاہور سے سیدھا یہاں پر پہنچا ہوں تو ابھی گھر جا کے تھوڑا سا آرام کروں گا پھر 3 بجے مسجد کیونکہ فقیروں کی جن کی مسجد میں ڈیوٹی ہوتی ہے نا وہ حضرت صاحب بہتر جاتے ہیں وہ پھر مسجد ہی جاتے ہیں اور کہیں نہیں جاتے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے پھر انشاءاللہ کلام پیش کرنے کی ساتھ حاصل کرتا ہوں حضرت صاحب کی بات کو ہی آگے لے کے چلوں گا انشاءاللہ درود پاک مل کر ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بچے بھی سارے مل کے ذرا اونچا پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ او مینوں ڈر نہیں زوالوں دا سبحان اللہ یارو او مینوں ڈر نہیں زوالوں دا کہ مینوں ڈر نہیں زوالوں دا او مینوں ڈر نہیں زوالوں دا
زہرا دے لالا دا او میں تے نوکر ہاں سیدہ دے لالا دا او جدا جگ پروانہ یارو جدا جگ پروانہ کہ جیدہ جگ پروانہ او جیدہ جگ پروانہ او بابا سیدہ زہرا دا حسنین دنائے او بابا سیدہ دا ایک بار کو مل کے ذرا او بابا سیدہ مل پیجے گا ذرا مصرے دا کہو ذرا بابا سیدہ دا حسنین دنانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دونوں شہزادگان نے یہاں پر بیان کیا اور بیان کا ایک ہی متن تھا. وہ شاعر لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ سرداریاں کیا بات ہے سرداریاں مختاریاں سرداریاں تے مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں تے مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں اے دلداریاں تے یاریاں اے دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں اے دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں. اکثر وچ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے نا تو سارے نبیاں نے انہوں نے تکیا تے جدوں میرے آقا تشریف لے آئے نا کہو سبحان اللہ تے شاعر لگتا کہندا اقصا دے وچ یوسف میں ہن کدوں سونا رہا اقصا دے وچ یوسف گیا میں ہن کدوں سونا رہا کہ قدرت دیاں اے شاہکاریاں
اتے ختم ہو گیا اے قدرت دیا شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں کہ چانے توڑ کے اے جوڑے کیڑا سورج پیچھا موڑے تیرا کیا دے سبحان اللہ چانے توڑ کے اے جوڑے کیڑا سورج پیچھا موڑے کیڑا اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گیا اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گیا مختاریاں تے یاریاں شیر سنو خدا دی قسم اے 7 تاریخ نگی ہے نا ختم نبوت تے توجہ ہے نا تے شیر کہن لگا کھڑے ہو کے بھی داد دیو تے کاٹے تے بس تسی اگر توجہ نہیں سن لو تے یہی بڑی گل ہے کم ذرا اچھی دینی سبحان اللہ بچیاں نو بٹھا دیو ذرا تے شاعر نے لکھیا کہندا محبت دا اظہار کردا کہندا کہ رتبہ کسے اے پایا ہی نہیں نبی غور کوئی آنا ہی نہیں رتبہ کسے اے پایا ہی نہیں نبی غور کوئی آنا ہی نہیں توجہ ہے نبوت دیاں اے سب باریاں نبوت دیاں اے سب باریاں محمد اتے ختم ہو گیا نبوت دیاں اے سب باریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں تے مقداریاں ادنالی حکم صاحب کہندے نے نہ مکھ تے پردہ پاماہی اگر بابا رفیق صاحب بھی اتنے ہوندے نا وہ بھی سمجھ دے خدا دی قسم تے داد بھی دے فقیر کہ گل کی ہو رہی ہے کہندے نے اے مکھ تے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہومن دے اے مکتے پردہ پاماہی نہ مکتے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہومن دے اساں کاری ہاں تیری
اساں کاریاں تیری صورت دے من منت تلاوت ہون دے اساں کاریاں تیری صورت دے اساں کاریاں تیری صورت دے من منت تلاوت ہون دے نمک تے پردہ پاماہی ایک بار زیارت ہون دے دل نمازیاں ہنس کے لٹ لینا پھر مکتے بدا سٹ لینا پھر مکتے پردہ سٹ لینا اے پردہ شکوا اکھیاں دا اے پردہ شکوا اکھیاں دا کچھ دیر اج دور شکایت ہون دے اے پردہ شکوا اکھیاں دا ہر کلام بھی ہر بندے نوں نہیں سنایا جاندا اے میں جتھے گل پہنچا رہا اتھے پہنچ رہی ہے تسی کہو نا کوئی سبحان اللہ کوئی گل نہیں لیکن میری گل بنی ہوئی ہے کیونکہ میں کسی دی اکھ چوں آنسو دیکھ لیا ہے تو کسی نے واسف علی واسف صاحب نے پوچھیا نا کہ تیری گل کدوں بندی ہے تیری منظوری کدوں ہوندی ہے تو کہندے جدو اکھ دے وچوں ایک آنسو نکل جائے نا سمجھ لا تیری منظوری ہو گئی ہے کہو ذرا سبحان اللہ دل نمازے ہنس کے لٹ لینا پھر مکتے پردہ سٹ لینا پھر مکتے پردہ سٹ لینا اے پردہ شکوا اکھیاں دا اے پردہ شکوا اکھیاں دا اج دور شکایت ہون دے نمک تے پردہ پاماہی تیرے مکھدان طواف کرن ہٹی رہنے دے چلم مکھڑے تو نینا دی زیارت ہون دے ہٹی رہنے دے چلم اے مکھڑے تو نینا دی رت ہون دے نمک دے پردہ پاماہی نعرہ تکبیر نعرہ لگا دو نعرہ تکبیر انجنی میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, खतीब अहले सुन्नत सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, आका की आमद, सोने की आमद, लजपाल की आमद, कासिम की आमद, हाशिम की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, चेहरा ए बद्दुहा। मैं आज की बज़म में खतीब अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला कारी मोहम्मद असलम अल हसनी अल सवागी आप तशरीफ़ लाए। क़िबला को खुश आमदीद, सत बिस्मिल्लाह जी आया नो सारे बाप तशरीफ़ रखो। बस शफाक भाई दी नात दे फौरन बाद माई क़िबला दे हवाले। अब आप तशरीफ़ रखो, रूसी अब आप मिल के पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि या। कहो सुभान अल्लाह। पीरां दी बरकत है माशाअल्लाह, सानू भी तो बरकत मिल गई। कहो सुभान अल्लाह। न मुख तो पर्दा, पढ़ दोगे नाल जरा, पढ़ो जरा। न मुख ते पर्दा पामाही, कुछ देर जियारत होण दे, असा कारी हाँ तेरी सूरत दे, मन मिन्नत तिलावत होण दे। इस नात दा आखिरी शेर है। अगर यजीद कह दिंदा हजरत इमामी अली मुकाम हजरत इमामी हुसैन ते शायर ने दा कहंदा की कहंदा, मैं हाकिम नहीं तू हाकिम है, तू हाकिम कीता हाकिम नो, तू हाकिम कीता हाकिम नो। मैं हाकिम नहीं तो हाकिम है, तू हाकिम कीता हाकिम नो, तू हाकिम कीता हाकिम नो, तू हाकिम बन के बैठोला, मेरी खत्म हुकूमत होवन दे, तू हाकिम बन के बैठोला, तू हाकिम बन के बैठोला, मेरी खत्म हुकूमत होवन दे। कहो सुभान अल्लाह। ते कलाम पढ़ दे उच्च दिन कहो जरा सुभान अल्लाह। आप सादों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादों जहां में नजर आया ही नहीं,
यार बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई यार बनाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। और आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, क्या बात है। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, तो मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में। हजरत साहब का खिताब सुनना है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਤਾਬਾਦ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਖੂਵਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ। हजरत साहब का खिताब सुनना है तो जरा मिठा मिठा पढ़ो ना, जरा मैं भी जरा होलिया पढ़ना, तुसी भी जरा होलिया पढ़ के दसो ना, तुसी जागदे पे हो, जरा कहो जरा आप सा दोनों। बोले ने बेली बोले ने, लेकिन सारे नहीं बोले, सारे बोलो जरा आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। और जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, तो फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। पीरा निज़ाम बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में शेर पढ़ रहा हूं कि जो भी मक्के से पलट गए। चंग शहर का रहने वाला रियाज महमूद शहजाद अजवानी की हालत च अल्लाह नूं प्यारा हो गया। बहुत सोहनिया नातां लिखियां, जश्न सोने का मनाइए तो कमी रहिंदी नहीं। बड़े बड़े सोहने कलाम लिखे। वो लिखदा कहंदा कि जो भी मक्के से पलट आए मदीने न गया, यूं समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। यूं समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं।
لکھتا کہتا ہے کہ آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ ساتوں نوجہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ محمد اشفاق رضا قادری صاحب خوبصورت حاضری حضور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ قرآن نعت سرمہ اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ کاری محمد اسلم الحسنی صاحب زیدہ شرفہ قبلہ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید، ست بسم اللہ جائیانو۔ مجھے وہ منظر یاد آ گیا، آج قبلہ حضرت صاحب تشریف فرما ہیں، صدارت فرما رہے ہیں، تو جو آج سے 1400 سال قبل مسجد نبی کے صحن میں محفل نعت سجائی گئی، جہاں سرکار تشریف فرما ہے، وہاں جب اشفاق بھائی پڑھ رہے تھے، قبلہ حضرت صاحب پڑھ رہے تھے، دل کر رہا تھا یہ پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے۔ تو جب سرکار کے سامنے سرکار کے ثناخواں سیدنا حسان بن ثابت سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں، تو پڑھ بھی کیا رہے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ قبلہ حاجی صاحب شعر نقشہ کھچ رہے، محفل نعت جڑی آقا دی موجودگی وچ سجائی گئی، صحابہ نے سجائی، سرکار کی شان بیان کی تھی۔ شاعر کہندا ہے دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان نے منبر پر جب نعت پڑھی ہوگی، ارے ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ سرکار کی نعت لکھی، آپ سب کو آتی ہے، کیا لکھتے ہیں؟ بلغ العلابے کمال ہی کشفت تجابے جمال ہی حسنت جمیوں خصال ہی۔ تین مصرے شیخ سعدی نے لکھے، چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا، سو جاتے ہیں قسمت کا ستارہ جاگ جاتا ہے۔ قبلہ سرکار کا دیدار ہوا، سرکار نے فرمایا سعدی نعت سنا جو لکھی ہے۔ سعدی کہتے ہیں آقا لکھا ہے بلغ العلابے کمال ہی کشفت تجابے جمال ہی حسنت جمیوں خصال ہی۔ آقا تین مصرے لکھے، سرکار چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا۔ میرے آقا نے فرمایا سعدی چپ کیوں ہے، لکھ دے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ جب یہی کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی سنیوں کے پیشوا قلم اٹھایا، اب آقا کی نعت لکھی، سب کو آتی ہے، سارے شامل ہو جاؤ، ساری سرکار سے ثنا خان بن جاؤ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے نے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ بھائی اپنے آقا نو پکارو، اپنے آقا کا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور جس کی دو بوند ہیں
کوثر و سرسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سرسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جب یہی بات چراغ گولڑا تک پہنچی، سرکار کی شان لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اس صورت نو میں شان آکھاں، اس صورت نو میں وہ کیڑی صورت مکھ چند بدل شاشانیے متھ چمک دی لاٹ نورانیے۔ قبلہ صاحب تشریف فرمانے، زلف مبارک دیکھو بڑی سونی نے، اور سرکار دے غلام انہیں سونے نے، میرے آقا کنے سونے نے۔ نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے میرا بھی نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا۔ اور کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا۔ گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ یہ وہی نعت ہے میرے آقا نے سیدنا حسان بن ثابت سے سنی، آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں، سرکار کے صحابہ کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک جس طرح بھائی شاہد حاجی شاہد نقشبندی صاحب نے محفل پاک کو سجایا، برادران نے سجایا، ہمارے برادر اصغر جناب بھائی حافظ محمد اویس صاحب برادران ہر سال کی طرح محفل پاک کو سجایا، دیوانوں کو دعوت دی، قبلہ حضرت صاحب تشریف لائے، میں بڑا مشکور ہوں۔ اور اللہ پاک یہ محبت تا کہ ہم سلامت رکھے بلا تمید۔ ملتمس ہوں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد اسلم الحسنی صاحب، آپ سے دستگزار ہوں کہ قبلہ اپنے خطاب سے ہمارے بوسان کو منور و مطر فرمائیں۔ بڑا سفر کر کے آئے نے، محبت نہ استقبال کرو، نعرہ تکبیر۔ انجنی میرے ویر محبت نہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جیوے جیوے مرشد دی گل ہے، جیوے 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 آستانہ علیہ عیدگاہ شریف، آستانہ علیہ عیدگاہ شریف، آستانہ علیہ مدینہ شریف، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا دے جشن دی خوشی ہے، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. قال تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا بے حد درود و سلام آقائے نعمت روحی فدا تاجدار ختم نبوت سرور کونین والی دو جہاں احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر عرض کرن تو بعد مالک لم یزل دی سونی بارگاہ دے اندر دعائے کہ اج دی عالی مرتبت روح پرور محبتاں بھری محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سالانہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ الوہیت و صمدیت و ربوبیت دے اندر اللہ قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرمائے اج دی عالی وقار محفل دی زینت پیر طریقت رہبر شریعت منبع فجور و برکات صاحبزادہ پیر محمد جلیل الرحمن صاحب اور آپ دلخت جگر پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ پیر محمد عتیق الرحمن صاحب زیب آستانہ عالیہ پنڈی عیدگاہ شریف اللہ سبحانہ و تعالی آپ نو صحت کاملہ دے نال طویل عمر عطا کرے اور سایہ تادیر سلامت رکھے لائق مبارکباد برادرم محترم محمد شاہد صاحب اور محترم حافظ عبدالخالق صاحب محترم بھائی عابد صاحب اور حافظ محمد ویس اور دیگر انہاں دے جتنے بھی منتظمین نوجوانان اہل محلہ اللہ انہاں دی اس کاوش محبت نو شرف قبولیت عطا فرمائے اج دی جملہ محفل دا ثواب لائق عید و احترام صوفی بابا حاجی محمد رفیق رحمت اللہ علیہ انہاں دی روح نو اللہ ادھا ثواب پہنچا کے اعلیٰ درجے عطا کرے یقیناً کافی دیر تو محفل پاک جاری ہے
وقت کافی گزر چکا ہے. اللہ تے اللہ دے سونے حبیب دیاں گلاں نہ سنان والے رجدے نے تے نہ سنن والے رجدے نے. اتنا ضرور ہے کہ اے جڑا وقت پاکیزہ ذکر دے اندر ساڈا گزر رہے ہے، اے وقت دا مقابلہ دوسرا وقت نہیں کر سکتا. یہ لمحات بہت ہی قیمتی نے کہ انہاں لمحات دے اندر اللہ تے اللہ دے سونے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں نال اسی اپنے قلوب و اذہان نو منور تے معطر فرما رہے ہیں تے سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جڑے ساڑے نصیب بلند کیتے تے امام الانبیاء سانو عطا فرما دیتا. اے نوجوانوں میں گزارش کروں گا بہ جاؤ، ماشاءاللہ محبت ہے تے تشریف لے آؤ اگے یا اتھے نال بہ جاؤ. ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا کرے. جتنا بھی اللہ دا شکر ادا کریے اسی کر سکتے نہیں. نبیاں دا سلطان، نبیاں دا پیر اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے، جدے واسطے کل کائنات اللہ نے بنائی ہے تے کائنات نو حسن عطا فرمایا ہے. تے فرمایا جداں سی ویلاں دیندے ہیں نا، اللہ نے بھی اپنے محبوب دے اتے دنیا دا حسن جتنا بھی ہے محبوب دے حسن تے ویلاں نچھاور فرمایا. سب صدقہ ہے میرے حضور دا. اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کرام نے پختہ وعدہ لیا، تمام علام استغراق النبیین دا جڑا ہے اس چیز نو واضح اور ظاہر کر رہے ہے کہ کلہم نبیاں دے بھی آپ نبی نے، کائنات دے جی میں نبی نے، ایمیں اللہ دے سارے نبیاں دے بھی حضور ساڑے سونے نبی نے، امام الانبیاء نے. اللہ نے سارے نبیاں تو پختہ وعدہ لیا. تے صاحب تفسیر مظہری جڑا ایدہ ترجمہ کیتا تے پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ نے بھی جڑا ترجمہ کیتا، انہوں نے فرمایا کہ اے نبیو تسی میں نو قسم دیو، وعدہ بھی کیتا تے نالے قسم بھی دیو، تواڈے دوریچ تواڈے تشریف فرما ہویاں جے میرا سونا محبوب آ جاوے تسی میں نو قسم دیو، دور تواڈا ہوئے، کلمہ تواڈا ہوئے، گل بات تواڈی ہوئے، نعرے تواڈے لگ رہے ہیں، تواڈے دامن رحمت وچ میری مخلوق نے پناہ لے رکھی ہوئے تے آ جاوے نا وہ شانہ اللہ رسول، میں نو قسم دیو تسی او دے تے ایمان بھی لے آؤنا ہے تے او دی مدد بھی کرنی ہے. علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ او فرمانن ایمان بھی لے آؤنا ہے تے نالے سرکار دی خدمت کرنی ہے. میں یہ جملے نو تھوڑا جہاں پھر عرض کر دینا، دور تھوڑا ہوئے، حکومت تھوڑی ہوئے،
تواڈے دامن رحمت دے اندر اللہ دی مخلوق نے پناہ لے رکھی ہوئے تے کائنات وچ تواڈے نعرے لگ رہے ہون، واہ واہ تواڈی ہو رہی ہوئے، تے تواڈے زمانہ نبوت اور رسالت دے عروج دے وچ میرا محبوب آ جاوے، تے فرمایا پھر تسی انہاں دے تے ایمان بھی لے آونا ہے تے تسی انہاں دی مدد بھی کرنی ہے۔ اگر بڑا چھوٹے نو کچھ دیوے نا، بڑا چھوٹے نو دیوے، اے مدد آکھی جا سکتی ہے، تے چھوٹا بڑے نو دیوے انہوں مدد نہیں آکھیا جاندہ، انہوں خدمت آکھی جاندہ۔ نبی عظمت جو کوئی چھوٹا نہیں، سب دیاں عظمتاں وراء الورائیں، او دے خزانے چ عظمت دین لئی کوئی کمی نہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد، وہ جنہاں نو شانہ دین دے دوسرے دی کٹا کے نہیں دیندہ، انہاں دی بہتیاں ہونیاں پر کسے نو چوکھی عطا فرما۔ میرا کملی آلہ آ جاوے، نعرے تھواڈے، غلبہ تھواڈی، امت تھواڈی، تے سونیوں پھر امر بالمعروف ایک پاسے توجہ کرے آجے۔ میں نے پتہ ہے تسی واوا دیر دے بیٹھے ہو، جے میں اوکھا نہیں کرن لگا تھانوں، لیکن جنہ سفر قبلہ پروفیسر صاحب ماشاءاللہ فاضل جلیل عالم نبیل ساڑھے بہت بڑے سینئر اور بہت قابل احترام پروفیسر رضا المصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی بہت عرصے بعد، بلکہ تھوڑا عرصہ پہلے بھی فیصلہ آباد زیارت ہوئی اور پھر حضراتاں دا صدقہ آج پھر ہو گئی۔ ہن مٹھی جی سبحان اللہ میں تھانوں آکھاں گا بول دیو، توجہ ہے نا جی۔ فرمایا امر بالمعروف ایک پاسے، نہی عن المنکر ایک پاسے، تھوڑا دور رسالت و نبوت تے وجکا ایک پاسے، تھوڑیاں گلاں ساریاں ایک پاسے، میرے محبوب دا آنا ایک پاسے، سب کچھ کما، سب کچھ پورے عروج تھے، لیکن فرمایا ثم جا یہ بہت بڑی مد دے تے آنا لوی آئے ہائے ہائے اے مد دس دیئے کہ آنا لا امام الانبیاء ہے۔ بولو تو اسی قرآن دی کچھ ایسی آیات ہیں، مثال قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم برہان، اے مد بھی دس دیئے سونیو آنا لا امام الانبیاء ہے، بہت بڑی شان آلہ ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق وہ فرماندن اے آیت جڑی ہے نا، اے آیت قرآن دی اے اعلان کر رہی ہے، کیڑی چیز دا اعلان کر رہی ہے کہ ساڈا نبی نبیاں دا بھی نبی ہے، ساڈا نبی نبیوں دا بھی نبی ہے۔ اے آیت اے او جنائے اے او مرد جدی گل میں سنائیے جنہوں ہر رات بلا ناغا وصال کردے دم تک آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال صدیق اکبر دے پیر مولا شیر خدا دے سونے ویر امام الانبیاء دی عالم خواب دے اندر زیارت روزانہ نصیب ہوندی رہی۔ وقت دن اے آیت جڑی ہے نا یہ دس رہی ہے کہ ساڑھا سونا نبی اے سن رہے سا نا ماشاءاللہ کلام اعلی حضرت مجدد دین و ملت میرے نبی دے درد سچا گدا علم و فن دا شہنشاہ امام احمد رضا بریلوی قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ نے کی فرمایا بڑی محبت نال، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، سب رسولوں سے آلہ ہما۔ مٹھے مٹھے انداز دے اندر میرے نال پڑھ سکتے ہوتے پڑھو، سب رسولوں سے سب رسولوں سے۔ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ انوار محمدیہ من مواقب الدنیا، سبحان اللہ بولو نا جی۔ اب فرمانے نے فتکون الانبیاء والامم کلهم من امتہ، سارے نبیوں میں، سارے نبی، سارے نبیوں میں انہاں دیا امتاں بھی ہوویں، او سارے مل کے ساڈے سونے آقا دے امتی نے، کلہم سارے من امت کی نبیوں میں جا انہاں دے امتیوں میں، او سارے ساڈے سونے نبی دے بولو کی نے۔ کچھ نصیب ہو ناز کریے نا۔ اگلا جملہ فرمایا فتکون نبوتہ ورسالتہ عامہ لجمیل خلق من زمان آدم الى یوم القیامہ۔ توجہ چھوٹے بھائی توجہ کریے، ماشاءاللہ توجہ کرے آجے، سفر بھی تکے آجے، پھر صبح پروگرام دوپہر نو حاضری کر کے اے بھئی اویس قبلہ حضرت صاحب دا حکم یقیناً اے ڈیٹاں جنیاں ربیع الاول دیاں ہوندیاں نے، ظاہر ہر ساڑھے جننے بھی خطیب حضرات مقررین علماء نے ماشاءاللہ اے ربیع الاول دیاں برکتاں ہوندیاں نے، مہنگائی جتنی ہو جاوے، حالات کیویں ہو جاویں، اے محفلاں حالات دیاں محتاج نہیں ہیں، پیسے تے دولت دیاں محتاج نہیں ہیں، اے تے منظوری مدینے والے دی، میرے رب دا کرم جدے تے ہو جاوے تے جدوں ہو جاوے۔ توجہ ہے اے حضرات دیاں شفقتاں تے مہربانیاں آپ صاحب نے دسیا ہوئے، اس بیٹا بھائی نے دسیا انہیں کہ قبلہ حضرت صاحب دا حکم ہے اے ڈیٹ میں دسی واٹس اپ میں کیا اے دیکھو جو حضراتاں دا حکم ہے کوئی گل نہیں، چونکہ منظوری سی اللہ دا شکر کرم ہے، تھوڑی جی تبدیلی اے بھی ہے، ذہنی طور تے پریشان ہویا، اللہ خیر کرے، چونکہ وقت دا تقاضا ہے، تواڈی چوپ بھی سبحان توجہ نہیں فرمائی جناب، لیکن الحمدللہ بحمدہ تعالیٰ ساڑے وہ چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان اے موجود نے، اللہ انہوں نے سلامت رکھے تا قیامت میں یقیناً چہرہ صرف شناسائی نہیں کردہ پیا، میں تقریباً اکثر نوجوانہ بھائیاں دے ناوی میں نو یاد نے، ایک ہی پیارے جڑا کھچ کے پھر بار بار لے ہوندہ ہے کہ بلا الحمدللہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر فرمایا فتکون نبوتہ ورسالتہ عامہ لجمیع الخلق من زمان آدم الى یوم القیامہ۔ او زمانہ آدم علیہ السلام دا ہوئے، او زمانہ حضرت نوح علیہ السلام دا ہوئے، او دور حضرت خلیل پاک دا ہوئے، او دور حضرت ذبیح اللہ دا ہوئے، او دور حضرت کلیم اللہ دا ہوئے، میرے منال ہولی ہولی سبحان اللہ دی پریکٹس کر دے آؤ۔ فرمایا دور جڑے نبی دائے، زمانہ جڑے نبی دائے، انہاں تمام دے اتے میرے کریم نبی دی نبوت اور زمانہ غالب آوئی ہے، اور زمانہ جڑے نبی دائے وہ سارے زمانے میرے کملی والے دن آدم تو لے کے یوم قیامت تک زمانہ دے وقت کوئی آوے سارا ساڑے سونے نبی دائے، بولو نا خلق سے خلق سے
کچھ لوگ قطران دے پینے بریلویت نو کٹ دیو، کچھ آکھ دینے رضویت نو کٹ دیو، کچھ آکھ دینے فلاں چیز نو حذف کر دیو۔ میں آکھیا نہیں دور جیڑا بھی آوے گا احمد رضا دا ڈنکا ہر دور دے وچ کل بھی چلتا رہا ہے او آج بھی چلتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی تسی خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، سب رسول، سب رسولوں سے گل قرآن دی کری اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ فرماندہ ہے جدو تھوڑے دورے رسالت و نبوت دے اندر میرا سونا عظمت والا نبی آ جاوے تو تھوڑیاں کتاباں دی تصدیق تے تھوڑی جو کچھ لے کے آئے ہو تھانو اللہ میں عطا کردہ پیاں انہاں دی تصدیق کرن والا آ جاوے پھر او دے تے ایمان بھی لے آنا ہے، او دی خدمت بھی کرنی ہے، او دی مدد بھی کرنی ہے۔ اگلا جملہ سنے آجے اللہ فرماندہ ہے کیا تسی اقرار کر دے ہو؟ انہاں نے سارے نے آکھیا اسی اقرار کر دیا۔ فرمایا تسی گواہی دین دے ہو؟ مولا اسی گواہی دین دیا۔ فرمایا او گواہی دے اندر میں بھی شامل ہونا، میں بھی شامل ہونا۔ ہاتھ بن کے میں پوچھنا چاہنا اگر کوئی نمازی ہوئے تے او دی گواہی دی کیا بات ہے، اگر کوئی عالم ہوئے تے او دی گواہی دی کیا بات ہے، صاحب عزو منزلت ہوئے تے او دی گواہی دی کیا بات ہے، اگر حضور داتالی حجویری دی مقامی چھوئے تے او دی گواہی دی کیا بات ہے، معین الدین اجمیری دی صورت ہوئے تے کیا بات ہے، تاجدار گولڑا میرے علی دی صورت چھوئے تے گواہی کتنی اتھنٹک ہو سکتی ہے، کتنی معتبر ہو سکتی ہے۔ میرا لجپال غلام حسن سواگ جنہوں دیکھ کے کافر کلمہ پڑھ دے سن اگر او دی گواہی ہو جاوے، پھر خواجہ سلیمان توسا شریف پیر پٹھان دی گواہی ہو جاوے، پیر لجپال سیال پاک دی گواہی ہو جاوے، کتنی بڑی گواہی ہے۔ اللہ مولا تو نبیاں دے کول گواہیاں دلوا رہے آویں، پھر گواہیاں دے وچ اپنی گواہی بھی پکی کر رہے آئیں۔ اے دی وجہ کی ہے کوئی مقرن دی گلتے نہیں ہے، کوئی پھر جان دی گلتے نہیں ہے، کوئی گواہی کچی ہون دی گلتے نہیں ہے۔ فرمایا نہیں اصل گل اے نہیں ہے، اصل آن والے دی عظمت نو بیان کرنا مقصد ہے، اصل آن والے دا مقام دسنا مقصود ہے۔ آن والا بڑی شان والا ہے، آن والا بڑی آن والا ہے، آن والا بڑے مقام والا ہے، او امام الانبیاء ہے، او نبیان دا پیر ہے، محمد عربی ہے۔ فرمایا اس واسطے فرمایا تسی بھی گواہاں دے وچ شامل ہو، میں بھی تھوڑے نال گواہ۔ توجہ نہیں فرمائی خلق سے الحضرت دا کلام قرآن و حدیث دی عکاسی کر دے جی۔ پہلا شعر سب سے آلہ پھر پتہ ہے کیا سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے سرور
सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा है राह मेरे शाह तेरे तो बस पे ऐब तनाई से है बड़ी हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे अच्छा ये महफिल पाक दी शुरू दे अंदर की होया तिलावत कलाम मजीद नात शरीफ सुभान अल्लाह तवज्जो नहीं फरमाई एक काम होया ते लंगर शरीफ भी इमाम इब्ने हजर मक्की मुहद्दिस वक्त आप फरमाने ने कि अल मवालिद वल अज़कार अल्लती तुफालो इंदना अक्सरो इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह इतना वक्त दा मुजद्दिद बंदा अपने जमाने दा हाल बयान कर दे कि साढ़े दौर इन 9वीं सदी दे वक्त दा मुजद्दिद गुजरे उन्हां क्या साढ़े दौर दे विच कमली आले दे जिक्र दी महफिल दा तरीका केड़ा ते आउण दा जश्न असीं किस तरह मनांदे रहे वो फरमांदे ने कि साढ़े दौर के अंदर अला खैरिन का सदकातिन व जिक्रिन व सलातिन व सलामिन व मदही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाने के सदका खैरात एडे खैर दे काम होने ते अल्लाह दा जिक्र होना है कमली वाले दी जात ते दरूद होंदा है ते कमली वाले दी जात ते सलाम होंदा है ते पंजतन पाक दे नां दी पंजवीं गल फरमाने ने कि सिर्फ सरकार दी मिधात बयान की जाती है आप दा चेहरा मुबारक जुल्फ अंबरी मजाक वाली अख मुबारक वमा जनते को अनिल हवा आप दे कान मुबारक आप दी रफ्तार मुबारक आप दी गुफ्तार मुबारक साडे दौर इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फतावाए हदीसिया दे अंदर फरमाने ए 5 काम होंदे हैं या खैरात होंदी है जिक्र होंदा है सलात होंदी है सलाम होंदा है ते कमली वाले दियां नातां पढ़ियां एक काम आज भी हो रहा है एक काम आज भी हो रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब वास्ते सब तो पहले अंबियाए किराम दी अरवाह नूं खिताब फरमाया ते पुख्ता वादा लेके ते कमली आले दे आउण दा जश्न मनाया तवज्जो नहीं फरमाई तुसीं अल्लाह ने सब तो पहले अच्छा मैनू ये दसो ए हजरत किबला पीर साहब तशरीफ ले आए उलमा तशरीफ ले आए ए अदना जियां सरकार दे गुलामां दे नौकरां दा भी एक अदना जिया चलो गुलामे च ना लिखिया जावे सुभान अल्लाह मैं गल बड़ी दिल दे अंदर महसूस फरमाई ते तुसी भी फरमाई होनी कि एक मेहमान आवे असी फुल निछावर करिए इस्तकबाल करिए मोहब्बतां करिए प्यार करिए ते दिल भी कट के रात रख दईए सदियां गुजर गईयां ने ये तुहाडी ते मेरी गल है जितना मेहमान तकड़ा उतना मेजबान तकड़ा
آن والا میزبان تے آن والا مہمان اپنی طبیعت دے موافق محبت پیش کر دے بلا تشبیہ و مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے جدو محبوب آیا ہونے کائنات دا دولا جدو تشریف لے آیا ہونے میں نو دسو رب نے زمین و آسمان دا مالک زمینہ نو بھی حکم دیتا تے آسمانہ نو بھی حکم دیتا تے نبیاں دیاں ارواواں نو اے جلسہ منعقد کر کے دسیا کہ جدو جس دور تے جس زمانے نبیوں جد تھوڑے دور چ میرا نبی آ جاوے تے تسی یہ کم کرنے کسے خوش نصیب امت دے دوری چاہ جاوے تے پھر او امت بھی کما بیشی نہ کرے گاچ باچ کے کملی آلے دا جشن منا کے میرا شکر ادا کرے کہ مولا کریم یہ تیرا فضل ہے کہ تو سانو اتنی شانہ اللہ نبی عطا فرمائے تے پھر اے بھی زبان نال شکرانے دے طور تے امام اہل سنت نے سانو دسیا سب سے سب سے بالا آلہ ہمارا نبی سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا میں بڑا آسان کلام اعلی حضرت دے اس واسطے عرض کر رہے ہیں کہ سارے آنو آندہ ہے نہیں تے سلطان محمد باہنوں میں پوچھ لئیے اور میں تھوڑے نال نال چلنا گا تے تھوانوں بھی نال چلونا وے شور کوٹ دی دھرتی دا بابا آنکھ دائے چنوے چڑوے چنا چڑوے چنا تے تو کر روشنا سلطان تیری قبر تے رحمتاں دا نزول ہوئے او گزر گئے نے کاملین جنہ دی مدار تے اج جی جا کے سکون لبداوے اور جنہ دا کرتاوی اگر غیر مسلم دے گھر جاوے تے کملی آلے دا غلام بنا کے آوے او کی فرمانے نے چاروے چنا تے تو کر روشنا چڑوے چنا تو کر روشنا تے تیرا ذکر کریں دے پھرن نمانے تے لالا دے جا رے تاڑی مار اڑانا باگو اسا آپے اڑن ہارے ہو میرے کریم نبی دے غلام و سرکار دا ہونا اس دنیا دے اتے جلوہ کری کرنا توجہ ہے توجہ کرے آجے ہون میرے نال نال ٹرنا وے ہون میرے نال نال جنج دے نال ٹرنا وے برات ٹر پئیے جڑا رہ گیا تے رہ جاوے گا پر اسی کسے نو رہن نہیں جانا سدھا انہاں بزرگاں دے روحانی فیض دے نال غوث سے چلی دے دربار تو حاضری دین دیاں مولا حیدر قرار دے بوئے تے جانا ہے حیدر قرار دے بوئے تو عثمان غنی فاروق اعظم
دا ابو بکر پاک نو عرض کرنا ہے سونے سن حضور دی بارگاہ وچ پیش فرما دیو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ ہر نبی نے اپنے دور دے اندر کملی والے دیاں گلاں کیتیاں نے۔ دور حضرت آدم دا آئی تے گل میرے مصطفیٰ دی آئی، سبحان اللہ بولو نا۔ دور حضرت نوح پاک دائی گل میرے سونے نبی آمن دلال دی ہوئی ہے۔ گل حضرت آدم دے دور تو لے کے ابراہیم علیہ السلام دا دور آیا، کعبہ بنایا مولا کریم دے حکم دے نال۔ بابا جی ذرا توجہ کریں آجے، کعبہ بن گیا، آپ نے عرض کی تھی مولا تیرا کعبہ میں بنایا ہے، ادا وساون والا محمد مصطفیٰ عطا کر دے۔ دور آدم دا کوئے گل میرے نبی دیئے، دور نوح دا کوئے گل میرے نبی دیئے، دور حضرت خلیل دا کوئے گل میرے نبی دیئے، حضرت اسماعیل دا دور ہوئے گل میرے نبی دیئے، حضرت موسیٰ پاک دا دور ہے گل میرے نبی دیئے۔ اور دور آیا حضرت عیسیٰ پاک دا، حکومت ہو دیئے، نبوت ہو دیئے، رسالت ہو دیئے، کلمہ ہو دائے، امت ہو دیئے۔ جلسے دا موضوع میرا مصطفیٰ ہے، بولو بولو، جلسے دا موضوع میرا مصطفیٰ ہے۔ جلسے دے وچ گل بات آمنہ دے لال دیئے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ دور جڑے نبی دا بھی آیا ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے، گل بات ساڑھے تے تھوڑے سونے نبی دی، سب نبیوں سے آلہ، سب نبیوں سے آلہ ساڑھا سونا کملی والا، سب نبیوں سے آلہ 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 آلہ، سب نبیوں سے آلہ ساڑھا سونا کملی والا، ساڑھا سونا کملی والا، ساڑھا سونا کملی والا، آقا شہر مدینے والا، سب نبیوں سے آلہ۔ بولو تے صحیح نا جی، اٹھ دیاں سورج دیاں کرنا دس دیاں نے، اٹھ پو سورج آ گیا ہے، کرنا دس دیاں نے، اٹھ جاؤ سورج پیا انداوے۔ آدم پاک نے قوم نو جگایا، اٹھ جاؤ امام الانبیاء دا دور آن والے، حضرت ابراہیم پاک اللہ حاضر کیا سارے نبیان دی عظمت و سلام مومن، اپنی نبوت اپنی رسالت دیاں دو فشانیاں کرنا نال دستے رہنے، اٹھ جاؤ جاگو جاگو، نبیان دا سلطان پیا آئے، نبی دس دے رہنے۔ اور پھر قرآن چوندے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اولی اولی بولو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، او دی گل کر، او دی بھی گل کر، ابراہیم دی سچا نبی، ادریس سچا نبی، حضرت موسیٰ دی گل کر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ۔ کسے جگہ تے نہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد، ہولی ہولی بولو، اللہ فرمان دے او نبی دا بھی ذکر کر، اے نبی دا بھی ذکر کر، توجہ کرے آجے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد، اللہ فرما دے میرے محمد دا بھی ذکر کر۔ میں کہ کاکا گل سن، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، بالکل ٹھیک فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ٹھیک فرمایا، نہیں آئے جنہ دا بھی ذکر آیا، یاد کرو میں اللہ راضی ہونا، انہوں بھی یاد کر میں خوش ہونا۔ کملی آلے دی جدو باری ہے نا، قرآن دا اسلوب انہوں آکھنا ہے یا
ایوہ المزمل انہوں آکھنا ہے یا ایوہ المدثر انہوں آکھنا ہے یاسین انہوں آکھنا ہے طہ انہوں آکھنا ہے کاف یا عین صاد مولا کریم ایک چادر مبارک ہے او دا نام مزمل ہے ایک چادر او دا نام مدثر ہے فرمایا چادر حکائے نا تو بولو چادر مزمل دیئے چادر مدثر دیئے وہ یمانی چیتے کلی چادارے وہ مکہ دے شہر میں چاہیے تے کلی چادارے وہ عرب دے خطیاں چ پھر دی رہیے تے کلی چادارے وہ جدو مدینے دے بازار چاہ کے وکیے مدینے دے تاجدار نو تحفہ پیش کیتا گیا میرے سونے نے اتے لے لئیے وہ مزمل دیئے اگر تھلے لے لئیے تے مدثر دیئے کسے شہر چ رہیے عام کپڑا ہے عام چادر ہے جب مدنی دا جسم مس کر جاوے وہ عام نہیں رہندی میں بھی آکھدا ہے مزمل دی چادر ہے اے مدثر توجہ ہے نبیوں سے آلہ سب نبیوں سے اللہ سادہ سونا کملی والا نصیبت ناز کریے نبیاں نے بھی ذکر کیتا اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈیوٹیاں لائیاں نے سونے آج دی گل نہیں ہے اے لڑیاں لگیاں نے جھنڈے لگے نے اے آج تقاضا ہے دور جدید رب کعبہ دی قسم کر کے آکھدا اگر میرے کملی والے دے دور دے اندر کاغذ ہویا ایک کپڑا عام ہویا جنہاں صحابہ پاکاں نے اپنے نبی پاک تے گردناں کٹ کے پیش کی دیا نے وہ کپڑے کدی بھی نہ چھپان دیتے جھنڈیاں کدی بھی نہ چھپان جو نہیں فرمائی جنہوں نے گردناں پیش کی دیا سونیا اے بچے لے اے سونیا سادیاں گردناں اے اللہ وطن چھوڑ دیتا سونیا جو حکم ہوئے نا ایتے ثانوی حیثیت بڑی دور دی گل او کتھے کاغذ تے کپڑے عام گل جنہوں نے گردناں پیش کی دیا نے لیکن وقت کا تقاضا ہے حضرت حسان بن ثابت اے جنہوں نے طرف نعت شریف دی نسبت اسی کر دیں یقیناً ساری امتی حضور کی نعت خان ہے مٹھی زبان اللہ ہونی چودی ہے حضرت حسان فرمانے نے 60 سال دی عمر میری جہالت کی گزری ہے 60 سال دی عمر میری نبی دی غلامی چ گزری ہے سبحان اللہ بولو 120 سال دی عمر آپ فرمانے نے میں بچہ ہوں لیکن گل سمجھدا ہوں میں تکے ایک بندے نے شور پایا یا معاشر یہود اوے یہودیو آؤ کٹھے ہو جاؤ میں بچہ ہوں لیکن سمجھدا میں بھی پہنچ گیا تے بڑیوں نے گل کی تھی تے بڑا جناب انہاں انداز انہیں کیا تالا نجم احمد انہیں کیا ستارہ طلوع ہوگی ہے انہیں کیا کیڑا ستارہ انہیں کیا وہ ستارہ جدا کتب قدیمہ دے اندر پچھلیاں کتاباں دے او دیاں علامتاں طلوع علامتہ علی ولادت صلی اللہ علیہ وسلم ان دیاں علامتاں لکھیاں نے نشانیاں لکھیاں نے او آ گئے نے فی تلک اللیلہ او آ گئے اسے رات دے وچ حضرت حسان بن ثابت آکھ دن میں بھی کان لایا سونا تے سے انہوں نے کہا یہودیو میں روندہ اس واسطے ہوں نبوت اج تھوڑے بیڑے جو رخصت ہو گئے اے یہودیاں نو اہل اسلام نال جڑی کوڑے نا تے دشمنی ہے یہ سونےوں آج دی نہیں ہے
ادوں دیئے کہ نبوت بنی اسرائیل کی چلی گئی اسی تے ویلے ہو گئے حضرت کعبے احبار اتھے فرمانے اللہ نے موسیٰ پاک دی ڈیوٹی لئی آئی اپنی قوم نو دس اپنی قوم نو ایوی آکھ کہ اپنی نسلہ نو دسیں کہ جڑا آن اللہ آخر زمان نبی آئے گا نا او دیاں آن دیاں اے نشانیاں نے تے اے او دیاں علامتاں نے فرمایا تسی بھی سنو تے اپنی نسلہ نو بھی دسو میں آکھنا چاہتا صدیاں پہلے نبیاں دیاں ڈیوٹیاں لا رہے اللہ یہودی دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں پچھلیاں کتابیں لکھیے تے ذکر تے گال تیرے میرے نبی دیئے تے سانو تے مل گئے سانو تے بہتا سرکار دا ذکر کرنا توجہ نہیں فرمائی تسی اور پھر حضرت عبد المطلب فرماندے اب فرماندے نے میں بیت اللہ شریف دے کول آؤں ایک دم کعبے دی دیواری چو آواز ہے ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار کعبہ بول پیے کہ مصطفیٰ ولادت فرما چکے تے کام کیڑا ہونے او دے دست مبارک نال کفر مٹ جانے بولو بولو کفر مٹنے وجت ہو رو بے بتاں دی پوجا کعبے چو مک جانی ہے اور پھر فرمایا یعمر بعبادت المالک العلام بت مک جان گے کفر مک جائے گا ایتھے کعبے دے اندر حرم دے اندر صرف مولا کے حقیقی بادشاہ دی عبادت ہوئے گی رب نو سجدے ہونگے او مصطفیٰ گیا ہے جڑا پلیتیاں نو پاکی نال بدل کے مولا نو سجدے شاہ عبدالرحمت سے دیروی نو پڑھو مدارج النبوت نو پڑھو کعبے وچوں بانگا دیاں آوازاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے آواز آئی وہ آ گیا جے اے ہونے آیا الان اے ہونے آیا رب محمد المصطفیٰ الان اور رب دا مصطفیٰ یہ کعبہ بول پیے اور جی کینے منایا سی اے تُسی شروع کیتا میں کہ قبلہ ایک کعبے نو پوچھ پہلا جشن تو کیتا کہ نہ کیتا جامع دے ساکے نے اتے جناب کھڑے دیواریں نہ سنیں نہ چلیں نہ پھریں اللہ تیرا شکر ہے تیرا سونا آگئے میں نو پاک کرے گا میں نو کعبے اللہ شرف واپس لوٹائے گا تے میں نہ کھاتے کون آکھے اچھا جی چلو کوئی گال نہیں توجہ فرمائیے گا 1000 سال پہلے بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری دے اندر نکل سبحان اللہ سے بولو یہ بلا 1000 سال پہلے تبہ پہلا تبہ اول بادشاہ دورہ کر دیاں مدینے دی دھرتی تے آیا ہو 400 یا 4000 علماء او دے قافلے دے نال موجود ہیں جدوں تے پڑھاؤ کیتا اگلے دن جان دا ویلا آیا ہو علماء نے آکھیا قبلہ اسی نہیں جانا تسی جانے تے چلے جاؤ بادشاہ نے پوچھیا ادا راز کیے انصر کا ادا راز کیے ادا سبب کیے تسی میرے نال کیوں نہیں جانا چاہندے تواڈے اخراجات میرے ذمے نے تواڈے لوازمات میرے ذمے نے بابا جی ذرا توجہ کرے آجے بابا جی توجہ کرے آجے واپس لئیے تک میں تھانو دعاواں دینیاں نے تے تسی مینوں دینیاں نے جاندیاں سلطان سخی محمد باہو سلام کر کے میں آکھاں گا جدو میں تیرا شعر پڑھے آوے ساریاں دوستاں نے تینوں بھی سلام کیتا تے سونے نو بھی سلامی پیش کیتی ہے تے میں پڑھے آوے اے تن میرا چشم ہووے تے میں مرشد ویکھ
لکھ لکھ چشمہ میں ایک کھولا ایک چاہوں اتنا 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 ڈٹھیاں میں سیر نہ ہوا تے میں اور کے دے والا جان او مرشد دا دیدار وے باغو مرشد دا دیدار وے باغو مرشد دا دیدار وے باغو مینو لکھ کرو پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ بلا آپ فرمانے نے آری اتے آریا آری 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 اتے آریا اگے سونا کملی والا پیچھے امت ساریا توجہ ہے جناب اے جڑا شیر میں پڑھے نا موت بھی قبول گل یاد آ گئی ہے غلامی رسول میں ہولی ہولی بولو کیڑی شے قبول ہے اللہ کرے مرن تو پہلے نماز قبول ہو جا اور نہیں بولنا تھوڑے نے بولنا اللہ کرے غلامی رسول تو پہلے نبی دی سنت قبول ہو توجہ نہیں فرمائی میں جڑا شیر پڑھیا نا جی یہ ہر بابے واسطے نہیں ہر بابے واسطے نہیں میں او بابے دی گل کرنا جنوں ویکھ کے میرا رب یاد آوے توجہ توجہ پرفتن دور ہے سوشل میڈیا دا دور ہے نوجوانوں توجہ کرے آجے بڑیاں دکانداریاں چمک رہیاں نے ہر چمکن والی چیز سونا نہیں ہوندی میں انہاں بابیاں دی گل نہیں کردا میں انہاں بابیاں دی زیارت لکھا حج نے او ادار رؤوف کر اللہ جنوں دیکھو تے تھانوں رب یاد آ جاوے توجہ نہیں فرمائی میں کہ اے بھی تھوڑی زبان کر دیا نا جی توجہ فرماؤ او کی فرمانے نے سجنا دے دروازے ہوتے تے محکم لئی بڑھائیے اے واگ کمینے آلوکا توجہ لجپال پریت میں توڑ دینی جن امام پڑھ دے بولو تے صحیح نا جی یہ تو وہ ہے نا گڈی دے پیچھے لکھے ہوں دے نت نئے انداز کے ساتھ میں کہ صدقے جاواں تیرے ہی انداز تو کدی پیلا رنگ کدی نیلا رنگ کدی کالا رنگ تسی چوپ رہو کوئی گل نہیں میں لئیے تے کئی آکھنے سبحان اللہ ٹھلیا میں کہنا سونے ہو محبت دی جگہ تے گلہ تے نہیں نہ ہونا ہیں او نہیں توجہ اے تکے آجے اے کیتا نا جتھے سونے مت سمجھی میں کمزور جگہ تے ہاتھ دے بیٹھا توجہ ہے
میرا پیر پیران دا پیر پیران پیر ایویں آئے نا ایک ایویں سیدھا جیا بندہ ایک کوئی پیر تے او دا ایک کوئی مرید تے پیر بھی غریب تے مرید ڈاڈا او تکیا نہ لجپال دا چہرہ تے مریداں دا جمع غفیر تے سبحان اللہ دل تھر گیا انہیں کہ واہ پیر دی کیا بات ہے مریداں دی یقیناً کیا بات ہے سبحان اللہ لیکن دل جو فوراً خیال ہے اوے لک اوے چھپ کتے اپنے پیر دی جگہ دے وچ کوئی ہور گل نہ آ جاوی بوٹے نال لک گئے لجپال مسکرا کے روک گئے فرمایا ایتھے ایک بندہ لکے انہوں باہر کٹ جاؤ جدو باہر کٹ جائے نا تے سینے نال لایا پہلے ہو رہی پھر ہو رہی اور میں گل سنا ہے فیض میں دیتا ہی تے دیتا تیرے پیر دے صدقے توجہ نہیں فرمائی صرف اس واسطے مینوں محبت ہوئی ہے تیرے نال تیرا پیر سادہ ہے تے چھوٹا ہے تے کلہ ہی پیر تے کلہ ہی مرید تیرے دل ہی چاہے نہ ہوئے لک جا نہ والی درویش کتھے تیرے یار دے ایتھے کوئی فرق نہ آ جاوے فرق تیرے آ اس واسطے فرمایا ہوئے فیض میرے جتا ہو دے صدقے توجہ نہیں فرمائی توجہ یہ تے پہلوان نے پیر پٹھان نو ہاتھ دیتا انہیں کہا جی باں پھڑو میری فرمایا میں تو پہلوان ہوں جا کسے کھاڑے پہلوان نے ملا انہیں کہا جی میرا شوق ہے تو میری باں پھڑو میں پھڑو وہ فرمایا کوئی گل نہیں یار ٹال دے رہے انہیں کہا نہیں جی فرمایا اچھا آ نیڑے ہو انہیں کہا لو جی پہلے تجھے پھڑو میں چھڑونی ہوں آپ نے پھڑ لی فرمایا چل چھڑا وہ رووے فرمایا چھڑا میاں کی مسئلہ ہے آپ آکھیا میں تیرے نلواں پھڑنی ہے پھر رووے ہاتھ بن کے آکھ دے سونیا میں کوئی چھڑاؤن واسطے دیتی ہے میں کوئی باں چھڑاؤن واسطے دیتی ہے دنیا دا میں بندہ پہلوانا اللہ نے رہنمائی کی تھی پھاڑنا آج پھاڑتے پھر نہ ایتھے چھٹ نہ اوتھے چھٹ توجہ نہیں فرمائی خیر لمبی گل ہے تے کی آکھیا اے تن میرا چشمہ ہو اے وے سلطان محمد بہو رحمت اللہ علیہ تے غار ثور دے وچ ابو بکر نے گل کیتی ابو بکر صدیق نے گل اے تن میرا چشمہ ہوئے اے تے میں مرشد ویکھنا ہائے 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 سلطان دا شیر بھی تو سلطان ہے تے اسی بھی کی آکھ دیاں اللہ خیر نصیباں دی شالا خیر نصیباں دی وے شالا خیر نصیب نوجوانوں میرے نال مل کے پڑھو شالا خیر نصیباں دی شالا خیر نصیباں دی وے شالا خیر نصیباں دی رب دا حبیب آیا رب دا حبیب آیا میں گل بن گئی غریب رب دا حبیب آیا میں گل بن گئی بن گئی بن گئی بن گئی بن گئی گل بن گئی غریب دی گل بن گئی سبب کی ہے انہوں نے فرمایا نجدو کتبنا نبیاں اسمہ محمد علماء نے آکھیا اسی کتاباں وچ پڑھے آئے تے کتاباں وچ لکھے آئے ہیں اتھے آخر الزمان نبی نے آنا ہے
ہجرت کر کے آنا ہے اسی نہیں جے جانا اسی او دے استقبال لئی اتھے رہنا ہے تو جان تیریاں جگیراں جانے تو جانا ہے تے جا جدو بادشاہ نے سنیا بادشاہ نے سن کے آکھیا اگر تواڈی اے گل ہے تے پھر میری بھی سن لو ایتھے میں خزانے منگاؤنا تھانو ایک ایک گھر بھی بنا کے دینا میں تھوڑیاں وچوں کسے دی شادی نہیں ہوئی سارے غیر شادی شدہ سن جتنے بھی علماء سن بادشاہ نے آکھیا میں شادیاں بھی تھوڑیاں کرونیاں میں تھانو گھر بھی بنا کے دینے نے تھوڑی سارا انتظام میں تھے کر کے دینا میں او دی وجہ کیے اگر تسی اسے نجت نہیں رہنا چاہتے ہو تھوڑیاں نسلاں آن گیاں او نسلاں تاکہ محمد عربی آوے گا او کوئی تے آکھے گا تالا البدر علیہ علماء بیٹھے نے آیا انہاں دے رہن دے وچ تصور کیڑی چیز دا آئی وہ گھر بنان دے اندر تصور کیڑی چیز دا آئی وہ شادیاں کرن دے اندر تصور کیڑی چیز دا آئی ہر گل دے اتے تصور ہی سی کملی والا آئے کتب کتاب خط لکھیا سجنا خط لکھیا نا تے جڑا سردار ہے علماء دا انہوں دین تو پہلے سونے دی مہر لئی سونا پگھلا کے نا انہوں نے پوچھیا کدی یہ کام تسی نہیں کیتا عام مہر سیائی توجہ مہر سیائی جو لگتی انہیں کہتا انہوں پتہ ہے خط عام نہیں اے خط امام الانبیاء واسطے سونے دی مہر ہے انہیں لا کے دسے آئے اے جدو کملی آلے دی گل آوے اے لکا چھپا کے نہیں رکھنا سونا بھی ہوئے تے پانی علی کار روڑ دیو جو گل مصطفیٰ اور یہ تسی نے دی پھرے زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ اچھا یہودیاں نے گلنا کیتیاں آخری نبی غیرہ نے گلنا کیتیاں آخری نبی 1000 سال پہلے ایک گھر وہ بنا لہو دارا انہیں کہ گھر آخری نبی دا آج دے کانے نو پہمیں سمجھ نہ لگے 1000 سال پہلے ہر زبان تیئے آخری 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 اور جانور بھی آخری آخری گدھے دراز مبارک آخری تے سر بھی ہوئے ناک بھی ہوئے تے منہ بھی ہوئے لیکن ہوئے یک بینڈ انہوں سمجھنا ہوئے توجہ نہیں فرمائی آخری نبی انہوں نے کہ جی لے لو تے اے جیسی چلے تھوڑی ہر ضرورت پوری 1000 سال بعد کملی والے آئے تے جدو ہجرت کر کے مدینے پاک آئے نا مدینے پاک ہجرت کر کے تے اونٹنی مبارک جتے بیٹھی 2 منزلی مکان 2 منزلی مکان تے جس ٹائم کمری والے تشریف لے کے آئے نا تے جیدے کول ہے نا وہ دی چابی او دا نائی ابو لیلہ او نسل آ رہی ہے نسل آ رہی ہے بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماندہ 1000 سال پہلے جانتی ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا او کتھے ابو لیلہ جدو سامنے آیا آپ نے فرمایا انت ابو لیلہ انہیں کہ میں تے ابو لیلہ من انت تساں کون ہو آپ نے فرمایا انا محمد میں محمد ہاں قدمہ جو ٹھیک پہ آکھدے سونیا نالے امانت سامبو نالے خط توفہ توجہ نہیں فرمائی اے سونیا امانت سامبو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں اے سونیا باقی تو نہیں ساتھ فرمایا
کسے نے نہیں پوچھا ہوئے اجی آئے کہ نہیں آیا اور میں انتا ہو تو ابو لے لے انہیں کہا من انتا میں تا ہاں سونے ہو تسی کون ہو فرمایا نا محمد مطلب بس انہیں دوجی گل نہیں کی تھی انہیں کہا سونے ہاں یہ کوئی آج دی گل ہے یہ تے آج دی گل ہے یہ تے عالم ارواما میں چھتو ہڈے اعلان اچھا اتھے میں روک کے عرض کرنا چاہنا کہ بلا حضراتان دے قدم چوم کے میرا پتر جمعے میں نہیں پتا ہے کہ کی بنے گا پروفیسر صاحب دا بیٹا ہوئے کہ بلا حضرت نو شہزادہ ملے جناب نو ملے اللہ سارے انو دے وے ملاد دا صدقہ کسے ماں نو نہیں پتا کسے ابے نو نہیں پتا میرا پتر وکیل بنے گا اے جج بنے گا اے مفتی بنے گا اے شیخ الحدیث بنے گا توجہ نہیں فرمائی کاملین دی نظر دی میں گل نہ کردا کاملین دی نظر آنکھ بند کرتے ہیں دیکھنے کے لیے توجہ نہیں فرمائی جو فرما دینے نے سچ ہو جاندے اے رب دی عطا ہے مت کوئی آنکھ جی کسی نے رب منے ہے توجہ فرماؤ تو ذرا لیکن قربان جاواں کملی والے دی ذات تو ہجی اماں دے شکا میں اطہری رب فرماوے آدم نو حکم دے جاؤ مبارکہ دے فرشتیاں نو زمیناں نو آسماناں نو اما آمنا اے جڑا تہاڈا مہمان ہے نا اے جڑا تہاڈا مہمان ہے اجے جلوہ گر نہیں ہویا اے نبیاں دا پیر ہے ہن جڑا بندہ کنجوسی کرے گا تے میں ہاتھ جوڑ کے آکھدا کنجوسی اس جملے تے نہ کر اما دے پیٹ وچ آدم علیہ السلام تام بیا تے میرا رب پھر ہر رات آدم جلو چلو ابراہیم چلو مبارکہ دیو جانور دوڑ کے سلام کرو او تارے ہو دا نیڑے ہو اما کنویں تے آگئی پانی دا اچھا ہوتا ہے انہوں نہیں پتہ مہمان کون ہے حضرت جی جیتیاں آن تو پہلے شانہ اے ہوئن پھر رب آکھے والا الآخرہ خیر لکا من الاولا جدی پہلے آن تو شان اے وے تے قیامت تک فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ بس گلہ مکائیے گلہ مکائیے مکدیاں تے نہیں توجہ نہیں فرمائی ہاں مکدیاں نہیں ہیں لیکن حاضری دا اختتام کریے جنہ دیاں آن تو پہلے یہ شانہ نے لیکن میں دسنا چاہنا میں نے اممہ نے آکھا ماشاءاللہ اے بزرگاں دے حکم دوستان دی گل سارے پیار محبت میں نے دسو اے میلاد پاک مولا تیرا شکر ہے سانو اممہ دا پتہ چلے ابے دا پتہ چلے حلال دا پتہ چلے حرام دا پتہ چلے اے غلامی نصیب ہوئی ہے اے ساڑیاں اجتماعی صورتاں عذاب کچھ بھی نہیں ہے سونے اے تیرا شکر ہے سونے ٹھیک ہے گناہگار ہیں سیاہ کمزوریاں ساڑیاں ہے منتے ہیں سونے سانو دور کرن دی توفیق دے پر جیڑا وڈا تو کرم کیتے نا اسی اس لائق نہیں سی جیڑا کرم کر چھڑے صحیح مسلم دی حدیث ہے صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے فرمایا جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لے ہونے نا فرشتہ نے پران دے اتے اینج ہاتھ تے جماعت ہوئی کھڑی ہونی ہے جناب جماعت ہوئی کھڑی ہونی ہے مسجد دے ویچی کیف انتم اذا نزل ابن مریم فرمایا ذرا تکو تا صحیح جدو اس حال دے ویچ سونے نے نزول فرمانا ہے تے جماعت ہوئی کھڑی ہونی تے سونے پھر امامکم منکم امام تھوڑے وچوں ہونے سرکار دا امتی ہونے تے جدو آپ نے جلوہ گری کرنی حدیث پاک لمبی ہے او دے وچ امام نے آکھنے امام نے سیان کے پہچان کے جان کے سونے تال سلے لنا اے آؤ نا تشریف مسلے تے لے آؤ سانو نماز باقی جڑی بچ دیئے پڑھا دے او سونے آؤ نماز پڑھاؤ اے امام نے آکھنے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمانے جاری رکھو ہولی ہولی بولو نماز جاری رکھو آج میں توڑے پیچھے پڑھنی ہے
جاری رکھو میں نماز تواڈے پیچھے پڑھنی ہے سونے پردہ اٹھاؤ وقت نبی سی تشریف لے آؤ فرمایا نبی افضل غیر نبی تو اے وچ کوئی اور نظریہ نہیں ہے ساڈے عقائد دی کتب نے غیر نبی جتنا کمال دا ہوئے نبی تو افضل ہو سکدا بولو نہیں ہو سکدا سونے فرمان گے اے تواڈی گل نہیں اج میرا دل کر دے آخر زمان نبی دے امتی دے پیچھے اج میں بھی نماز پڑھا تواڈی ایڈی عزت ہے تواڈے نبی دا کیڑا مقام ہے اللہ یا رسول یا علی ماشاءاللہ تواڈی ایڈی عزت ہے او جنہاں دے صدقے عزت ہے جنہاں دے صدقے ایڈی عزت ہے اس امام الانبیاء دا مقام کوئی جان سکدے کوئی سیان سکدے لیکن صرف اتنا سائیں مصطفیٰ مروڑ نہ ہوئے دل مروڑ اسی آکھنے نہیں جی وہ پھر نہیں جی وہ نہیں جی اے نا جی وہ جی بیوہ ہے نا بیوہ نے دے دینا چاہیے ایڈا ہی خرچہ کر دیو تے میں کہ پاجی میں منت کر وہ بیوہ ہی دے چھڑ پکی کسے چیز دا گلہ نہیں آئے گا نہ روٹی دا نہ کپڑے دا نہ پانی دا تینو بیوہ ہی ملا ہولی بولو تینو کسے کھاتے تے تینو اور یاد نہیں ہوں دے ایک کملی والے دی گل دے اٹھے جیڑا بھی کانی جو ہے گل کرے نا انہوں جب بھی پا متھا چومن کہ میں ہاں اسے واسطے بولو تے صحیح صرف یہ آکھنا ہے سائیں مصطفیٰ جگتے آ دل ٹھردا پائے حافظ فیصل محمد ناصر ویس فائدی فرمائش پوری کریے سائیں مصطفیٰ گئے جگتے آ دل ٹھردا پائے سمجھنا بھی آوے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ بولنی ہے سائیں مصطفیٰ گئے جگتے آ دل ٹھردا پائے سائیں مصطفیٰ گئے جگتے آ دل ٹھردا پائے مومن بھیرا خوشیاں منا دل ٹھردا پائے مومن بھیرا خوشیاں منا دل ٹھر ہاتھ چک کے مومن بھیرا خوشیاں منا دل ٹھردا پائے کیمرے نو میرا ویر تھوڑا جہاں گھما کیونکہ کیمرہ کسے دی گل نہیں رکھدا اگر کسے دا منہ تھلے ہو تھوڑا جہاں منہ ڈھلا ہوئے کیمرے نے کسے دی کوئی گل نہیں رکھنی مسکرا کے آکھنے مومن پھیرا خوشیاں منا دل ٹھردا پائے مومن پھیرا خوشیاں منا دل ٹھردا پائے لے کے آدم تو عیسیٰ پیغمبر تائیں سارے نبیوں نے اللہ تو منگیاں دعائیں لے کے آدم تو عیسیٰ پیغمبر تائیں سارے نبیوں نے اللہ تو منگیاں دعائیں کیڑیاں دعائیں سونے دا محبوب دا امتی بڑا دل ٹھردا پائے محبوب دا امتی بڑا دل ٹھردا پائے مومن پھرا خوشیاں منا دل ٹھردا آخر تے میرے نال مولا علی دا ایک شعر پڑھ کے دعا واسطے درخواست کریں گے مرید ہاں علی دا کیا بات ہے اچھا سنے آئے تسی بھی سنے آئے آیا ہے یقینا سورج واپس وہ کیوں کیڑا مطلب ہے کیوں اس طرح ہویا ہولی ہولی بولو وہ کیڑا ویلا آئی اثر دا
تے کیوں اس طرح ہوئے پتہ ہے سارے میں دس دینا مولا علی پاک دی نماز ہائے ہائے اسی تے قضا بھی نہیں آتا ہائے ہائے کیوں سونے نا جی نا 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 نہیں جی نہیں بولو تو عشق دا اپنا انداز ہے عشق دا اپنا انداز تے بابے فرید پاک نے پوچھا نا عشق مشق انہیں کہ پتر ایک کوئی جملہ عشق یہ مشق مشق کوئی جملہ نہیں پر میں جی کی مطلب ہے پر میں پتر دیا 7 سیڑھیاں نے انہیں کہ جی ماشاءاللہ بس پر میں پوچھتے لے تے سونے وہ کیڑیاں نے فرمایا پہلی جڑی ہے نا اے سر کٹ کے نا ہاتھ تے رکھ کے سجنا نو پیش کر ڈگ پیا انہیں کہ بس کرو یہ پہلی سیڑھی ہے تے اگاں تے آپا تے پہلی تے رک گئے اگاں نہیں عشق دے وچ قضا نہیں صرف امام الاولیاء میرا اعتراض نہیں ہے لفظ کوئی نہیں قضا کوئی اللہ معافی دے کوئی ادبی نہیں ہے لیکن عشق دی گل ہے وہ عشق دی مستی دے وچ ایک ادا ہے او ہو ہیں تے سونیا اللہ واسطے میں پوچھنا چاہنا یہ امام الاولیاء اتنی گل دیتے ہوئے سورج واپس کریں تراسی دامن پوچھ سکتے ہیں میرے پلے کتنی نمازیں میلاد پاک اے سارا جشن کملی والے راضی ہون گے رب کعبہ دی قسم ہے اے محفلاں وی ساڈیاں قضا نہ ہون تے ساڈا سجدہ وی قضا نہ ہوے سجدہ وی قضا نہ ہوے نوجوان فتنیاں دا دور ہے محفل وی سجا مسجد وچ آ سجدہ فرما تے کملی والے نو راضی کر تے پھر اے وی آ علی میرے پیر دا سوالی اللہ سبحانہ وتعالی حاضری قبول فرماوے اور حضراتاں دا صدقہ تواڈے سارے بزرگاں بچیاں تو لے کے ماما پہنا بیٹیاں بابردہ اس محفل دے بھی شریک ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب دی آمین دا صدقہ ساڈی زندگی موت قبر حشر اللہ ساڈا باعث رحمت فرمائے اور اللہ ساڈے سونے وطن دی حفاظت فرمائے امت مسلمہ دی فلسطین و کشمیر سمیت مظلومہ دی داس رسی فرمائے اللہ اسلام دے جھنڈے نو تا قیامت آباد و شاد رکھے اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے نو قیامت تک آباد و شاد رکھے وما توفیق مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سہانی گڑی چمکاتا کا چاند سہانی گڑی چمکاتا کا چاند اس دل پروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت
مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اب تو طیبہ میں بلا لو حسرت دل کی مٹا دو ہم بروں کو بھی نبھا دو ہم بروں کو بھی نبھا لو کالی کملی میں چھپا لو یا نبی اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج لانا ہو قبول اللہ 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 آمین 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 الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أنت حافظنا، أنت ناصرنا، أنت هادينا، أنت راشدنا، أنت دليلنا، أنت ولينا، فارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن حسدنا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم كن لنا وليا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا مفتونین، آمین یا رب العالمین۔ الہ العالمین، اے مولا کریم، اے غفور الرحیم، اس محفل نو سجایا گیا، لنگر پکایا گیا، نعت پاک، درود پاک، ذکر پاک، بیان پاک، تیرے پیارے محبوب دی یاد وچ کٹھے ہو کے ذکر کیتا، نعتاں پڑھیاں، سب قبول فرما۔ سواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم ساڈے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ اقدسی ہدیتاً تحفتاً پیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طفیل جمیع انبیاء کرام رسول علیہم السلام، اہل بیت، ازواج مطہرات، امہات المومنین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت حمزہ، حضرت عباس، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب حنین، اصحاب کربلا، جمیع صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی، حضور بہاؤالدین نقشبند بخاری، حضور معین الدین چشتی اجمیری، حضور شہاب الدین سہروردی، حضور امام ربانی مجدد منور الفسانی، حضور قبلہ عالم حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ، حضور قبلہ عالم حضرت عبدالرحمن رحمۃ اللہ، حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ پیر محبوب الرحمن رحمۃ اللہ، بالخصوص جناب صوفی حاجی محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہد صاحب دی والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہ، حاضرین محفل نے آبا و اجداد، کل امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم یا مالک رکاب الامم اعتق رکابنا ورکاب آبائنا وامہاتنا واخواننا واولادنا واحبابنا من النار، یا ذا الجود والکرم والفضل والمن والعطاء والاحسان۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وقر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ یا اللہ پاک اس محفل میں قبول و منظور فرما۔ شاہد صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس نذرانہ عقیدت پیش کیتا، یا اللہ انہوں نے بھائیوں نے، انہوں نے صاحبزادیاں نے مل کے کوشش کی تھی، الہ العالمین قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین محفل دے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، تمام دی حاضرین قبول فرما۔ یا اللہ سب نے جس طرح اتھے حاضر ہونے دی توفیق فرمائی، صلاۃ و سلام عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ جتنے حاضرین محفل سب نے مدینہ منورہ دی حاضری نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواجہ اقدس سے کھڑے ہو کے اسی طرح صلاۃ و سلام عرض کرنے دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب نصیب فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ رحمت و شفقت ساری طرف مبذول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت کاملہ و تام عطا فرما۔ یا اللہ سارے دلوں حضور دے نور دے نال پر فرما دے۔ یا اللہ سارے دلوں دے سختیاں نے دور فرما۔ یا اللہ سارے دلوں نرمی عطا فرما۔ یا اللہ سارے دلوں حق قبول کرن دی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین شیطان دے شر تو اور نفس دے شر دونوں تو محفوظ فرما۔ الہ العالمین اے مولا کریم اے غفور الرحیم،
یا اللہ پاک پریشان حالہ دیا پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ دیا مصیبتاں دور فرما، قرض دارن و قرض دے بوجھ تو نجات دلا، بے اولادن اولاد نرینہ نیک صالح عطا فرما، با اولادان اولادان نیک اور صالح فرما، ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک رکھنا، اپنا سچا بندہ بڑھانا، یا اللہ پاک خاتمہ بالایمان فرما، شفاعت کبرا نصیب فرما، منم علیہ گروہ شامل فرما، ظالمین و حاسدین دے شرطی اپنی پناہ چ رکھنا، اس دنیا چ کسی دا محتاج نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا، ساڑھے ظاہر و باطن ساڑھی سیرت و صورت نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دے نال مزین فرمانا، جملہ امور چ انجام بخیر فرمانا، یا اللہ پاک حاضرین محفل بالخصوص اہل خانہ دی نیک دلی حاجات تمنا آرزوਆਂ پوریاں فرما، چھیاں جانوں دی حفاظت فرما، جان مال اولاد عزت آبرو سب برکت فرما، اللہم بارک لنا فی اموالنا و اجسادنا و ارواحنا، اللہم کن لنا ولیا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ یا سیدی یا نور اللہ